السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ جو ناول لے کے آئی ہوں یہ ایج ڈفرینس ہے، اور یہ جس رائٹر کا ہے میں امید سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا، اور جن کو نہیں آئے گا خیر سب کو پسند آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو چلے ہم بنا وقت ضائع کیے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج اسائنمنٹ جمع کروانے کے چکر میں ان کا پوائنٹ چھوٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے زرلش کو اب گھر کیسے جائے گی اس کی فکر کھائی جا رہی تھی، اور اشنا اوان جس کا گھر اس کے روٹ کی طرف ہی آتا تھا اسے ڈراپ کرنے کی حامی بھی بھرتے ہوئے سے اپنے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بٹھایا، اور گاڑی سڑک پر فراٹے بھرنے لگی۔ تم اپنے شوہر نامدار کو کال کرتی کہ مجھے آ کر پک کر لو، اسی بہانے ہم بھی اسے دیکھ لیتے۔ آخر یہ فردین مصطفیٰ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے زرلش مرتضیٰ بلکہ زرلش فردین ہوا میں اڑتی پھر رہی ہے؟ اشنا جو اس سے کئی دفعہ فردین مصطفیٰ کو دیکھنے کی خواہش کر چکی تھی، مگر زرلش تھی کہ ہر بار ٹال دیتی، اور ٹالنے کی وجہ کیا تھی یہ اشنا کو ان 6 ماہ میں آج تک پتہ نہ چل سکی۔ میں بس چاہتی ہوں کہ جب تم لوگ شادی پر آؤ تب اسے دیکھو اور دیکھ کر بے ہوش ہو جاؤ ہے نا؟ زرلش کی بات اشنا نے شرارت سے کاٹی تھی، جس پر اس نے گھور کر دیکھا تھا۔ یہ تو پتہ لگے گا کہ تم بے ہوش ہوتی ہو کہ ساکت اسے دیکھ کر۔ کیا اتنا برا ہے؟ نام سے تو کافی پرسنالٹی والا لگتا ہے۔ مجھے تمہارے امی ابو کو ترس نہ آیا تم پر؟ اتنا کم شکل بندہ تمہارے متھے لگا دیا۔ اشنا کی آنکھوں میں شرارت تھی اور لہجے میں تعصب تھا۔ مار کھاؤ گی اب تم مجھ سے، لگتا ہے تمہیں دکھانا ہی پڑے گا، پھر ہی تم مانو گی کہ میرے ماں باپ نے وہ احسان کیا مجھ پر جس کا میں کبھی بدلہ پورا نہیں کر سکتی۔ اوئے ہوئے اب تو دیکھنا ہی پڑے گا۔ اشنا وان کے لہجے میں تجسس صاف محسوس کیا جا سکتا تھا، جو اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکتے تک قائم رہا تھا۔ جاؤ، زرلش اسے لیے اپنے 5 مرلہ کا گھر میں لائی تھی جو چھوٹا سا تھا مگر صاف ستھرا تھا۔ کیا تمہارا شوہر یہاں رہتا ہے تم لوگوں کے گھر میں؟ اشنا وان اس کے گھر کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ نہیں تو ان کا گھر یہ سامنے والا ہے۔ زرلش کے اشارے پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ گھر زرلش کے گھر کے مقابلے میں کافی کشیدہ اور دیکھنے میں اچھا خاصا تھا۔ آؤ تم اندر آؤ، امی اور محفل سے مل لو۔ زرلش نے اسے وہی جگہ دیکھ کر کہا جو اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہوئی، جس کی بیل بجتے ہوئے اس کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔ جی مما، او شیٹ، مجھے تو بھول ہی گئی، اس کی برتھ ڈے۔ اوکے میں آ رہی ہوں کہتے ہوئے اس نے سیل آف کر دیا تھا۔ کیا ہوا یار، تجھے صبح بتایا تو تھا نا کہ نمل کی برتھ ڈے ہے؟ رات کو اس کا برتھ ڈے گفٹ اس کی پسند سے لینا تھا، اور وہ اس وقت ہمارے گھر میں موجود ہے، اس لیے مجھے اب جانا ہوگا، پھر کسی دن صحیح، اوکے؟ اشنا وان اسے تفصیل سے بتا کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھی تھی، اور جب وہ گاڑی میں بیٹھ کے جا رہی تھی تبھی فردین مصطفیٰ کی بائک اس کے دروازے کے آگے آ کر رکی تھی۔ فردین، کاش تم 2 منٹ پہلے آ جاتے، میں نے تمہیں اپنی دوست سے ملوانا تھا۔ پھر زرلش اسے دیکھتے ہوئے اس کے قریب آئی تھی۔ شکر ہے میں لیٹ آیا، کیونکہ مجھے کسی سے بھی ملنے کا شوق نہیں ہے، وہ بیزاری سے بولا تھا، جس پر زرلش مسکرائی تھی۔ اس بات پر تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ تم لڑکیوں سے الرجک ہو، ورنہ تو مجھے دھڑکا ہی لگا رہتا ہے کہ کب تم میرے ہاتھ سے نکل جاؤ۔ وہ اس کے ساتھ اس کے گھر چلی آئی تھی۔ اتنا بے اعتبار سمجھ رکھا ہے کہ اچھا میں فریش ہونے جا رہا ہوں، اگر اس طرف آ ہی گئی ہو تو کھانا گرم کر دو، امی جان کو یقیناً نماز میں مصروف ہوں گی۔ فردین مصطفیٰ اسے کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ زرلش جسے خود بھی بھوک لگ رہی تھی اس کے ساتھ لنچ کرنے کا خیال سے مسکراتی ہوئی کچن میں چلی گئی تھی۔ اف، ٹائم تو ہو گیا ہے، امی نمل کی باتوں میں آ گئی، ورنہ ماما پاپا کے ساتھ ہی چلی جاتی میں۔ وہ کلائی پر بندی گھڑی کی طرف نظر ڈال کر بڑبڑائی تھی، جہاں رات کے 12 بج رہے تھے۔ نمل جو اس کی خالہ کی بیٹی تھی، جس کی برتھ ڈے پارٹی میں سب کزنز اکٹھے ہوئے تھے، اور باتوں کے دوران اس وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں لگا۔ وہ جتنی مرضی آزاد خیال تھی، مگر ہمیشہ رات کے سفر سے اس کی جان نکلتی تھی۔ اب ہر سو پہلے اندھیرے کو دیکھ کر وہ خود کو ملامت کرنے لگی تھی، کاش وہ صغیر اوان اور تھمینہ اوان کی بات مان کر اسے ساتھ ہی واپسی کی راہ لے لیتی، یا نمل کے بے حد اصرار پر وہیں رات ٹھہر جاتی، اور وہ خود کو کوس رہی تھی کہ جب اس کی گاڑی نے بھی اور چلنے سے انکار کر دیا۔ او شٹ، اسے بھی ابھی ہی نخریلی دلہن بننا تھا۔ وہ بڑھاتے ہوئے باہر نکلی، مگر سنسان سڑک اور 4 سو پہلے اندھیرے کو دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو کر گاڑی میں بیٹھ کر ڈور لاک لگا گئی تھی، اور موبائل نکالا جو کہ ڈیڈ ہوا پڑا تھا۔ او مائی گاڈ، ہر مصیبت ایک ساتھ نازل ہونی تھی۔ وہ سر کو تھام کر رہ گئی تھی، پھر گہرا سانس بھرتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلی اور سڑک کے دائیں بائیں دیکھا۔ تبھی اسے ایک گاڑی کی لائٹ پر اس کی نظر پڑی، جو رفتہ رفتہ اس کے قریب آ رہی تھی۔ اس سے مدد مانگنے کے خیال سے وہ تھوڑا سا چل کر سڑک کے درمیان آئی، تاکہ گاڑی والا اسے دیکھ کر گاڑی روک دے، اور ہوا بھی ویسا ہی، گاڑی رک گئی تھی، اور گاڑی سے نکلنے والا اس کا سانس بھی روک گیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اپنی بھرپور وجاہت سے اس کا دل دھڑکا گیا تھا۔ بلو پینٹ پر وائٹ شرٹ زیب تن کیے، جس کے بازو فولڈ کیے ہوئے تھے، سلکی بال جو کچھ کشیدہ ماتھے پر بکھرے تھے، ستوا ناک، بھرے بھرے لب جن کے اوپر تراشی ہوئی مونچھیں، اور
فیشنی سی داڑھی جو اس کی مردانہ خوبصورتی میں اضافہ کیے ہوئے تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ حسن میں یوسف ثانی تھا تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ وہ اپنی پرسنالٹی اور وجاہت سے کسی بھی انسان کو پاگل کر سکتا تھا، اور ایسا ہی اشنا عوان کے ساتھ ہوا تھا۔ کیا مرد بھی اتنے گڈ لکنگ ہوتے ہیں، اتنے حسین شاہکار؟ اس کے دماغ میں یہ بات آزمائی یہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کوئی خوبصورت مرد نہیں دیکھے تھے، لیکن دیکھے تو ہزاروں تھے، مگر جو اپنی خوبصورتی اور وجاہت سے سیدھا اس کے دل میں اتر گیا تھا وہ یہی تھا۔ ہاں، وہ فردین مصطفیٰ تھا، جس کے اندر اتنی کشش تھی کہ وہ کسی کو بھی مسپرائز کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، جسے بنا پلک جھپکے وہ دیکھ رہی تھی، جو اب اپنی طرف یوں ٹٹکی باندھے دیکھ کر کچھ ناگواری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایکسکیوز می مس، اگر آپ اپنے اس مراقبے سے نکل آئی ہیں، میری بات سن لیں۔ تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے تو بتائیے۔ فردین مصطفیٰ اسپاٹ انداز میں بولتا سے شرمندہ کر گیا تھا۔ وہ سوری، اصل میں میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، چل نہیں رہی۔ اشنا اپنے دل کو سنبھالتے ہوئے بولی، جو بار بار اسے دیکھنے کی خواہش کر رہا تھا۔ آپ پیچھے ہٹیے، میں دیکھتا ہوں۔ فردین مصطفیٰ نے اس کی بلیک بچاروں کی طرف نگاہ پھیری اور پھر اس کے پیچھے ہو جانے پر وہ گاڑی کی بونٹ کو اٹھا کر دیکھنے لگا، جبکہ اشناوان پھر سے اسے دیکھنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ اس کی گاڑی کے بونٹ پر وہ جھکا جس سے اس کی پیشانی کے بل اس کے ماتھے پر آ گرے تھے، جن کو پیار سے پیچھے کرنے کی خواہش اشناوان کے دل نے کی تھی، جسے وہ پوری طرح ڈپٹ گئی تھی۔ کنٹرول اشنا، یہ کیا کری ہو؟ کیا پہلے ہی کبھی خوبصورت انسان نہیں دیکھا؟ پر دل کیوں اس کی طرف کھینچا جا رہا ہے؟ کیوں میرے اختیار سے باہر ہو رہا ہے؟ یہ کیوں اس انسان کی طرف ہمک کر بڑھ رہا ہے جس کے نام سے بھی واقف نہیں ہوں میں؟ آخر کیوں ہے یہ ایسے کیوں دھڑک رہا ہے؟ وہ خود سے ہم کلام تھی اور اسے دیکھنے میں اتنی محور تھی کہ اسے اپنی طرف حیرانگی سے دیکھتے پا کر نہ چونکی اور نہ اسے اپنے قریب دیکھ کر افاسوں میں آئی۔ آپ کی گاڑی اب ٹھیک ہے، بس ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا جو سولو ہو گیا ہے۔ اوہ شکریہ آپ کا، وہ مسکرائی، حالانکہ دل دہائی دینے لگا تھا کہ کاش گاڑی ٹھیک ہی نہ ہوتی۔ ویلکم اینڈ بائے۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا کہ بے اختیار اشنا نے اسے آواز دی تھی۔ سنیے، وہ مڑ کر سوالی نظر سے اسے دیکھنے لگا جو اب ہاتھ مسلتے ہوئے کچھ سوچتی بھی شاید الفاظ جمع کر رہی تھی۔ اب بولیں گی بھی کچھ کہ میں چلا جاؤں؟ اب کی بار وہ کچھ جھنجھلایا تھا۔ وہ کیا میں آپ کا نام جان سکتی ہوں؟ وہ جھجک کر پوچھنے لگی تھی۔ کیوں؟ میرا نام جان کر آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ میں نے آپ کی پرابلم سالو کر دی ہے اور آپ نے شکریہ بھی ادا کر دیا، بات ختم۔ وہ جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی سڑو بھی تھا۔ اس لیے تو اشنا عوان کو کسی خاطر میں نہ لایا تھا جو خود حسن میں کسی سے کم نہ تھی۔ کتنا ایٹیٹیوڈ ہے اس میں، اف، سالم کو سوٹ بھی کرتا ہے۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جو گاڑی میں بیٹھ کر یہ جا وہ جا، جبکہ اشنا نے جلدی سے اس کی گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ تمہیں تو میں ڈھونڈ کر ہی دم لوں گی مسٹر۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر کو ہو لی تھی۔ جتنا ناگوار یہ سفر اس کو تھوڑی دیر پہلے لگ رہا تھا، اتنا ہی اب وہ انجوائے کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ اشنا بی بی اٹھ جائیں، بڑی بیگم بلا رہی ہیں۔ جینی اسے 5ویں دفعہ بلانے آ چکی تھی، مگر وہ تھی کہ ٹیس سے مس ہی نہیں ہو رہی تھی، مگر تہمینہ عوان کے آرڈر کی تکمیل کرتے ہوئے اسے اٹھانا لازمی تھا، اس لیے پورے 10 منٹ کی مشقت کرتے ہوئے آخرکار وہ اٹھ گئی تھی۔ کیا جینی اتنی جلدی اٹھا دی؟ آج تو آف ہے میرا، وہ انگڑائی لیتے ہوئے بولی تھی۔ بڑی بیگم یاد کر رہی ہیں آپ کو؟ جینی کی اطلاع پر وہ سر ہلاتی ہوئی واش روم میں گئی تھی۔ وہاں سے تیار ہو کر وہ ناشتے کی ٹیبل پر آئی تھی، جہاں تہمینہ عوان کہیں بھی جانے کے لیے تیار تھی۔ مارننگ موم، ڈیڈ چلے گئے ہیں آفس؟ وہ چلے گئے ہیں اور میں بھی NGO جا رہی ہوں، نیو برانچ کا آج افتتاح ہے۔ آپ ناشتہ کر لیں، بوتیک جائیں گی؟ تہمینہ بیگم کی بات پر وہ منہ بسوڑنے لگی تھی۔ وہاں کیوں؟ مسز ہمدانی چھٹی پر ہیں، ان کی جگہ پر آپ کو آفس کا ورک آؤٹ کرنا ہوگا۔ اوکے بائے۔ وہ اپنی ساڑی کا پلو درست کرتے ہوئے جینی کو اپنا بیگ اٹھانے کا اشارہ کرتے ہوئے چلی گئی تھی۔ ان کے پیچھے جینی بھی چلی گئی۔ اف، ایک تو رات بھر اس مسٹر ایٹیٹیوڈ نے نیند اڑائے رکھی اور اب باقی کی بورنگ آفس ورک۔ وہ جوس پیتے ہوئے خود سے ہم کلام ہوئی تھی، پھر جیسے کوئی دماغ میں چمکا ہوا تھا۔ مجھے یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا؟ وہ بڑبڑائی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی، موبائل پکڑ کر حیدر کا نمبر نکالا اور موبائل کان سے لگا کے دوسری طرف سے کال ریسیو ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ ہاں بولو اشنا، خیریت؟ حیدر اس کا نمبر دیکھ کر چونکا تھا۔ تم اپنے آفس میں ہو کیا؟ ہاں ابھی آیا ہوں۔ تم بتاؤ پولیس والے سے کیا کام ہے؟ اپنے کزن تم بتاؤ پولیس والے سے کام ہے یا اپنے کزن سے؟ اس کے بولنے پر وہ مسکرائی تھی۔ پولیس والے سے؟ وہ کیا؟ مجھے کسی کے بارے میں ساری ڈیٹیل چاہیے، میرے پاس اس کی گاڑی کا نمبر ہے۔ تم پولیس میں ہو، پتہ لگوا سکتے ہو؟ وہ تو پتہ لگوا سکتا ہوں، پر ہے کون وہ؟ کیوں؟ یہ کیا جان سکتا ہے؟ پر وہ ہے کون؟ کیا میں یہ جان سکتا ہوں؟ حیدر ایک پولیس والا تھا، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ بنا تفتیش کے کوئی کام کر دیتا۔ اشنا نے گہرا سانس بھرا اور گہرا جھوٹ بولنے کے لیے خود کو تیار کیا تھا۔ وہ کل میری گاڑی خراب ہو گئی تھی تو میں نے اس کی گاڑی والے سے ایک لفٹ لی تھی اور میرا ہینڈ بیگ اس کی گاڑی میں رہ گیا ہے، جو مجھے گھر آ کر یاد آیا۔ اس کے اندر میرا ڈائمنڈ کا سیٹ تھا اور کچھ ضروری ڈاکیومنٹس تھے۔ اوکے، تم نمبر سینڈ کرو، میں پتہ لگواتا ہوں۔ حیدر کے اتنی جلدی مان جانے پر وہ شکر ادا کرتے اسے نمبر لکھوا گئی تھی، جو طوطے کی طرح رٹ چکا تھا اسے، اور پھر 15 منٹ بعد اسے حیدر کے نمبر سے ایک میسج وصول ہوا جو اسے چکا گیا تھا۔ نام فیاض چوہان، عمر 28 سال، ورکشاپ کا اونر اور اقبال ٹاؤن کا رہائشی ہے، اس وقت تھانے میں ہے، جلدی آؤ۔
उफ हैदर, ये क्या किया तुमने? क्या सोचेगा वो मेरे बारे में? एक तो मेरी मदद की, उल्टा उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर पुलिस स्टेशन बुलवा लिया। उफ, वो सर थाम कर बैठ गई थी। अब क्या करूँ हैदर, तो ऐसे छोड़ेगा नहीं। इसे ऐसा करती हूँ, चलती हूँ, वहाँ जाकर मुकर जाऊँगी कि वो कोई और था। हाँ, यही ठीक रहेगा। खुद को तसल्ली देती हुई, खुद पर एक नज़र डालती हुई बाहर चलती थी। वो धड़कते दिल के साथ पुलिस स्टेशन में कदम बढ़ाती हुई हैदर के कमरे की तरफ आई थी और एक गहरा सांस भरकर खुद को इसका सामना करने के लिए तैयार किया था। दरवाज़ा खोलकर दाखिल हुई, जहाँ हैदर के अलावा एक और इंसान बैठा था जो उसकी तरफ पीट करके बैठा था, इसलिए वो उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। हाँ उष्णा, तुम्हारा इंतज़ार हो रहा था, मगर फयाज साहब तो मान ही नहीं रहे। हैदर के कहने पर दोनों ने बेसाख्ता एक दूसरे की तरफ देखा। फयाज चौहान के एक्सप्रेशन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया था, मगर वो मुँह खोले हक्का बक्का रह गई थी। मैं तो इन मैडम को देख भी पहली मर्तबा रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब। फयाज की बात पर हैदर ने सवालिया नज़र से अशना को देखा था। हाँ, ये सच कह रहे हैं, ये वो नहीं है। वो पीके से अंदाज में बोलती कुर्सी पर टिक गई थी। मगर गाड़ी तो इनकी है, क्या पता इनकी गाड़ी में कोई और हो। उष्णा की बात पर फयाज ने सरनफी में हिलाया था। मेरी गाड़ी मेरे पास ही रहती है और कोई कैसे लेके जा सकता है? वैसे किस दिन की बात करी है ये मोहतरमा? कल रात की। जो अब हैदर की तरफ से जवाब हैदर की तरफ से आया था। कल रात तो मेरे एक दोस्त ने मुझसे गाड़ी ली थी, वो भी उसकी बाइक ख़राब हो गई थी, मगर मैं उसकी गारंटी क्या कसम भी देने को तैयार हूँ कि वो इस तरह का काम नहीं कर सकता। अशना जो मुँह लटका कर बैठी थी, उसकी बात पर फिर से पुरजोश होकर उठी थी। हाँ, आपके दोस्त ने ही चुराया मेरा बैग, मगर मैम वो ऐसा नहीं है। जैसा भी है मिस्टर फयाज, आप उसे यहाँ बुलाएं ताकि ये मसला हल हो जाए। देखिए, आप बहुत शरीफ इंसान लग रहे हैं, इसलिए मैं ये मामला ऐसे हल कर देना चाहता हूँ। हैदर के नरमी से कहने पर वो सर हिलाता अपने मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हुआ। अशना ने जल्दी से उसे टोक दिया था। नहीं, आप उसे मत बुलाइए, मैं खुद उनसे कन्फर्म कर लूँगी, बस उसका नंबर मुझे दे दें। उसकी बात पर दोनों हैरान होकर रह गए थे, जबकि वो गड़बड़ा कर वजाहत देने लगी। मेरा कहने का मतलब है, उन्होंने भी अभी कहा ना कि उनकी गारंटी ये देते हैं, तो मैं अपनी तसल्ली के लिए उनसे खुद पूछ लेती हूँ, तो यही सबके सामने बात हो जाएगी, तो ज़्यादा अच्छा है आप बुलाइए उनको। हैदर के कहने पर फयाज ने फ़रदीन मुस्तफ़ा को सारी बात बता कर आने का कहा, जिस पर वो शिश्त ही तो रह किया था। एक तो इतनी रात के उस लड़की की मदद के ऊपर दूसरा ऊपर से ये इल्ज़ाम भी कोई शरीफ आदमी कैसे बर्दाश्त कर सकता है। और जब 10 मिनट बाद वो इनके पास आया तो शर्मिंदगी से उष्णा अमान से सर ही नहीं उठाया गया था। बस निगाह इसके लेदर की जैकेट से निकलते सफ़ेद पाँव की चप्पल से निकलते सफ़ेद पाँव पर ही जमी हुई थी। तो जी मिस, फरमाइए, कब लिफ्ट दी मैंने आपको और कब आप अपना बैग मेरी गाड़ी में भूल गई थी? फ़रदीन मुस्तफ़ा ने भीजे हुए लहजे में कहा था, जिस पर वह सर उठाकर से देखने लगी, जिसकी ग्रे आंखों से भरमी साफ दिखाई दे रही थी। वो इस वक्त सादा सी शलवार कमीज़ में मलबूस था और ये सादा सा लिबास भी उसकी शख्सियत पर चार चांद लगा रहा था। जो बात दिन के उजाले में से रूबरू देखने की थी, वो रात के अंधेरे में कहाँ थी? वो उसकी सहर अंगेज़ शख्सियत मुश्किल खुद को निकाल पाई थी। ये भी वो नहीं है, वो कोई और था। अशना हैदर से बोली थी, जो गहरा सांस लेता उठ खड़ा हुआ था। अशना, क्या हो गया? तो मैं गाड़ी का नंबर इनका है और इनमें से कोई भी नहीं है। आई एम सॉरी, असल में मुझे गलतफहमी होगी। इनकी गाड़ी का नंबर देखा तो सब घुल मिल गया। आई एम सॉरी फयाज अहमद और मिस्टर। वो उसके स्पार चेहरे की तरफ देखकर लब काट कर रह गई थी, जिसने एक तपती निगाह पर डालकर कदम बाहर को बढ़ा दिए थे। इट्स ओके मिस, हो जाता है कभी कभी ऐसे। ओके इंस्पेक्टर साहब, अब इजाज़त दीजिए। फयाज ने इसे कहकर हैदर की तरफ हाथ बढ़ाया था, जिसे उसने खुश दिली से थाम लिया था। मैं माज़रत चाहता हूँ, आपको ऐसी तकलीफ़ थी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। बाय फयाज से कहकर चला गया था तो हैदर ने गुस्से से घूरा, जो कि पलट कर बाहर की तरफ देख रही थी। आई एम सॉरी हैदर, बस गलती होगी, प्लीज़। तो मामू या मम्मा को मत बताना, बाकी बात कॉल पर होगी। अभी भी ज़रा जल्दी है। वो इसके रोकने के बावजूद बाहर आई, जहाँ उसे वो फयाज की गाड़ी में बैठता हुआ दिखाई दिया। अशना ने गाड़ी उनकी गाड़ी के पीछे करके उनको अपने फोकस में रखा था, जिन्होंने 10 मिनट बाद ही अपनी गाड़ी किसी कैफ़े के सामने रोकी। फिर दोनों उतर कर चले गए थे, जबकि अशना वहीं धूप में खड़े होकर कभी गाड़ी के अंदर बैठकर 2 घंटे उनका इंतज़ार किया। एक आम से इंसान मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले फ़रदीन मुस्तफ़ा का इंतज़ार अशना अवान ने किया, जिसकी माँ तहमीना अवान से मुलाकात करने के लिए लोग 10 दिन पहले वक्त लेते हैं, जिसके बाप सगीर अवान से मिलने के लिए सब दुआएं मांगते हैं। उनकी इकलौती बेटी अशना अवान ने एक मर्द का इंतज़ार उस सड़क पर खड़े होकर किया था। अगर वो अपने पापा को कहती वो पूरे कैफ़े ही इसके लिए ख़रीद लेते, पर ये मोहब्बत ही जो यूँ आम से ख़ास और ख़ास से आम बना देती है। आज फिर वो उसी शोरूम के सामने थी, जिसके सामने कल उसने उन दोनों को अंदर जाते हुए देखा था और उसे ही पता लग चुका था कि इनकी मलकियत है। आज भी वो यहाँ आई तो फयाज को शोरूम से बाहर निकलते देखकर वो शुक्र का कलमा पढ़ती उसे गाड़ी में जाता देखकर वो शोरूम के अंदर आई थी, जहाँ हर तरह की गाड़ियाँ डिस्प्ले की हुई थी। वो अंदर गई तो एक लड़का भागता हुआ इसके करीब आया था। वेलकम मैम, आपको किस तरह की गाड़ी चाहिए? उसके पूछने पर अशना ने इर्द गिर्द देखा और फिर बोली, मुझे शौक चाहिए, न्यू मॉडल। असल में मैं फयाज की कज़न हूँ, तो इसने मुझे कहा था कि आ जाना, पर वो खुद तो लगता चला गया। उसके झूठ पर वो लड़का जल्दी से चौकस हुआ था। अरे मैम, आपने पहले क्यों
کیوں نہیں بتایا کہ آپ سر کی کزن ہیں؟ آئیے نا، ان کے آفس میں سر کسی کام سے باہر گئے ہوئے ہیں، گھنٹے تک آئیں گے۔ اور اچھا کوئی بات نہیں، میں ہی کمفرٹیبل ہوں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی تسلیم۔ نائس نیم۔ اس کے سراہنے پر وہ خوش ہوا تھا۔ تو تسلیم آپ کے سر فیاض کا وہ دوست کیا نام ہے؟ یوسف بھول گئی، جو کل 3 بجے فیاض کے ساتھ آیا تھا بلیک کپڑوں میں، کیا نام تھا اس کا؟ فردین صاحب، وہ جو ایکٹنگ کر رہی تھی۔ اس کے بتانے پر خوشگوار مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیلی تھی۔ ہاں وہی فردین۔ اس نے اپنے خوبصورت لبوں سے یہ نام کسی ساز بجاتی دھن کی طرح ادا کیا تھا، تو خوشبو کی طرح وہ ان کے اندر تک پھیل گئی تھی۔ تو آپ کے پاس ان کا نمبر تو ہوگا اصل میں؟ ابھی فیاض نے بتایا کہ وہ فردین کے ساتھ ہیں اور اب فیاض کا نمبر بن جا رہا ہے، تو میں نے سوچا ان کو کال کر لوں۔ فردین صاحب کا نمبر میرے پاس تو نہیں ہے۔ اس کی بات پر اشنا مایوسی سے گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اتنے جھوٹ اور ڈرامے کر رہی تھی وہ تو اس کے پاس تھا ہی نہیں، پر مینیجر کے پاس ضرور ہوگا، وہ بھی ان کے کالج فرینڈ رہ چکے ہیں۔ ارے تو جائیے نا، جلدی سے نمبر لے کر آئیے۔ اس کے کہنے پر وہ چلا گیا تھا اور 5 منٹ بعد آیا تو اس نے ایک چٹ اشنا کے طرف بڑھائی تھی، جس نے کسی خزانے کی طرف سے بےتابی سے پکڑا تھا۔ اوکے شکریہ مسٹر تسلیم، بائے۔ وہ جلدی میں کہتی ہوئی اس کا جواب سنے بغیر اپنی گاڑی میں آئی اور کاغذ پر لکھے فردین کے نام اور نمبر کو لبوں سے لگایا تھا۔ اب تمہارے تک آنا مشکل نہیں رہا فردین۔ وہ مسکرائی تھی اور پھر اس نام پر غور کرتی وہ کچھ چونکی تھی۔ زرلش کے شوہر کا نام بھی تو یہی ہے، کئی نام ایک جیسے ہوتے ہیں، ویسے بھی کہاں زرلش اور کہاں میرا فردین، اس کا کوئی اس جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ دل کو تسلی دیتی گاڑی سٹارٹ کر چکی تھی۔ فردین مصطفیٰ نے ٹائم دیکھا جہاں شام کے 6 بج رہے تھے۔ وہ گہرا سانس بھرتا، سب پیپرز فائل میں رکھتا، اپنا لیپ ٹاپ آف کرنے لگا۔ آج کل اس کے اوپر کام کا بہت زیادہ برڈن تھا، اس کی پروموشن ہونے والی تھی جس کے بعد اسے گاڑی بھی ملنے والی تھی، اس لیے وہ دن رات اپنی پوری جان لگا رہا تھا تاکہ وہ ہر معیار پر پورا اتر سکے۔ حالانکہ اس کے محنتی ہونے پر کسی کو شک نہ تھا، وہ اپنی قابلیت اور محنت کے بل بوتے پر ہی اتنی جلدی اچھی پوسٹ پر پہنچ چکا تھا۔ وہ آفس سے نکلتا اپنی بائک کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اس کے سیل فون کی گھنٹی بجی تھی، اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ اس نے پاکٹ سے سیل نکال کر دیکھا جہاں کوئی اجنبی نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے یس کا بٹن پش کر کے کان سے لگایا تھا۔ فردین مصطفیٰ از اسپیکنگ، شکر ہے تمہاری آواز تو سننے کو ملی، اتنی دیر سے میں ٹرائی کر رہی تھی مگر نمبر آف جا رہا تھا۔ کیوں؟ دوسری طرف کسی نسوانی آواز پر نہ صرف وہ حیران ہوا تھا بلکہ اس کے لب و لہجے پر بھی حیران ہوا تھا۔ ایکسکیوز می محترمہ، کون ہیں آپ؟ اشنا اوان بھول گئے ہو مجھے؟ حالانکہ میں تو اس رات کے بعد ایک پل کو بھی آپ کو بھلا نہیں پائی۔ اشنا اوان، وہ زر لب بولا، پھر جیسے ہی دماغ میں ایک جھونکا ہوا تھا وہ لب بھیجتی ایک سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کر گیا تھا۔ کال کرنے کا مقصد ایم سوری، ایک تو تم نے میری اس رات ہیلپ کی، الٹا میری وجہ سے تمہیں شرمندگی بھی اٹھانی پڑی۔ اوکے ہو گیا، میں آپ کی سوری قبول کر لیا۔ اب اگر تم نے مجھے معاف کرتے تو ہماری دوستی ہو جانی چاہیے، بٹ لیکن مجھے آپ سے دوستی تو دور کی بات ہے، بات بھی نہیں کرنی۔ اوکے بائے۔ وہ فون بند کرنے لگا تھا۔ ارے سنو، رکو تو، دیکھیے مس اوان، میں آپ کو نرمی سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ میں کسی قسم کی دلچسپی نہیں ہے، تو آپ مجھے یوں پریشان مت کریں۔ فردین نے اسپاٹ انداز میں نہ صرف کہا بلکہ کال بند کر کے اس کا نمبر بھی بلاک لسٹ میں ڈال دیا۔ تو دوسری طرف اشنا تو بلا کر رہ گئی تھی۔ تمہیں نہیں تو کیا کروں، مجھے تو تم میں دلچسپی ہے نا فردین، بلکہ محبت ہے۔ ہاں محبت ہوگی مجھے تم سے فردین۔ وہ مسکرائی تھی، پھر اس کا اظہار اگلے دن اس نے اس کے سامنے کر بھی دیا تھا جہاں وہ اپنے سامنے سے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ آپ یہاں کیسے؟ اگر تم اس طرح مجھے ہر نمبر سے بلاک کرتے جاؤ گے تو مجبور ہو کر تمہارے آفس آؤں گی نا۔ وہ کرسی پر ٹیک کری تھی تو فردین مصطفیٰ نے ناگواری سے دیکھا جو بلیک شارٹ کیپری پر شرٹ پہننے، لیئر کٹ بالوں کو کیچر میں جکڑے بغیر میک اپ کے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پوچھ سکتا ہوں ایسی بھی کیا مجبوری ہے آپ کو جو آپ اس طرح کی حرکتیں کرتی پھر رہی ہیں؟ پہلے پولیس اسٹیشن بلوا کر آپ نے میری اور میرے دوست کی انسلٹ کی اور اب یوں میرے آفس آ کر تماشا کرنا چاہتی ہیں؟ ایم سوری فردین، وہ ایک غلط فہمی تھی لیکن مجھے 100% شیورٹی ہے کہ وہ غلط فہمی نہیں تھی۔ اس کے مضبوط اور یقین لہجے پر وہ 2 پل کے لیے ہونٹ بھیج کر رہ گئی، پھر گہرا سانس لیتے ہوئے بولی تھی، ہاں ٹھیک کہا تم نے، وہ میں نے جان بوجھ کر کیا تھا کیونکہ میں تم تک پہنچنا چاہتی تھی۔ اس کی بات پر وہ چونکا نہیں تھا بلکہ بے تاثر چہرے سے دیکھ رہا تھا جو اٹھ کر اس کے قریب آئی تھی۔ مجھے پتا ہے تمہیں غصہ آتا ہے مجھ پر کہ میں تمہیں پریشان اور تنگ کر رہی ہوں، پر میرا مقصد تمہیں تنگ کرنا نہیں ہے فردین، میں تو بس تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں، پر مجھے آپ سے نہ ہی دوستی کرنی ہے نہ ہی بات۔ وہ اس سے دور ہوا تھا۔ پر کیوں؟ میں نے آپ سے پوچھا کہ کیوں آپ مجھ سے دوستی کرنا چاہتی ہیں؟ کیونکہ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، بلکہ اچھے نہیں، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ اس کی بات پر وہ بھونچا کر رہ گیا تھا، شاید اسے اشنا عوام سے اس بات کی توقع نہ تھی۔ وہ یوں اپنی شرم و حیا کو بھول کر ایسے اظہار کرے گی، اس کی نظروں میں اپنے لیے ستائش تو وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ ہاں ابھی تک اپنے ہوش و حواس میں ہی ہوں، آگے کا پتہ نہیں، پر یہ سچ ہے فردین کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میں ان 4 دنوں سے مسلسل تمہیں ہی سوچ رہی ہوں، آنکھیں بند کرتی ہوں تو تمہارا چہرہ ہی سامنے آ جاتا ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی ہے خود کو روکنے کی، مگر تمہاری نظر کا تیر میرے دل میں ایسا پیوست ہوا ہے کہ مجھے تمہارے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ محبت، والہانہ پن اور چاہت کے
کے پیام اور اس کا لہجہ اور انداز، ہر چیز سے محبت جھلک رہی تھی۔ یہاں کوئی عام سا مرد ہوتا تو اس کی لب دیتی آنکھوں کی گرمی سے ہی پگھل جاتا، جو اپنی عزت نفس اور انا مجروح کر کے اپنا دل اس سے دے رہی تھی، بلکہ اس کے قدموں میں ہی رکھ رہی تھی۔ مگر یہاں سامنے فردین مصطفیٰ تھا، جسے بے باک لڑکیاں زہر لگتی تھی، اور اس ٹائم اشنا عوام بھی اسے زہر سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میرے خیال میں بہت فضول بولی، آپ نے باپ کو جانا چاہیے، وہ سرد انداز میں بولا تو اشنا عوام کی آنکھوں میں محبت کی ناقدری پر نمی جھلکنے لگی تھی۔ یہ میری محبت، میرے جذبات، یہ سب تمہیں فضول لگ رہے ہیں فردین۔ وہ جیسے بے یقین تھی۔ ہاں، میری نظر میں یہ سب فضول ہے، کیونکہ آپ جیسے محبت کہہ رہی ہیں وہ صرف وقتی کشش کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ایک بندے سے اگر متاثر ہوئی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اس سے محبت ہے۔ یہ سب ذہنی خرافات ہیں۔ خود کو کسی اور کام میں مصروف رکھیے آپ۔ اب کی بار وہ نرمی سے سمجھانے لگا تھا، کیونکہ وہ اس عمر کی لڑکیوں کے جذباتی پن سے اچھی طرح واقف تھا، جو وقتی ابال کو زندگی سمجھنے لگتی ہیں۔ 1 دن، 2 دن یا 3 دن، کتنے دن ہم کسی کو اٹریکشن میں یاد رکھ سکتے ہیں؟ 4 دن سے تم میرے دل پر، میرے حواسوں پر چھائے ہوئے ہو، اور تم کہتے ہو کہ وقتی کشش ہے، وقتی اٹریکشن کسی کو یوں بے چین نہیں رکھتی، یوں راتوں کی نیند نہیں چھین لیتی۔ صرف تم ہی نہیں، بہت سارے مرد میری زندگی سے گزرتے ہیں، جن کو دیکھا ہے ان کے لیے ایسا کیوں نہیں محسوس ہوا؟ صرف تمہیں ہی دیکھ کر ایسا کیوں محسوس ہوا؟ تمہارے لیے کیوں میرے دل نے دروازہ کھولا ہے؟ صرف تم ہی کیوں، جس کے لیے یہ دھڑکتا ہے دل؟ تمہاری طلب میں ہی کیوں پاگل ہو رہا ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو پھسل رہے تھے، جن پر فردین نے لب پیش کر خود کو کچھ بھی سخت کہنے سے روکا تھا۔ آپ جائیں یہاں سے، میں اس وقت اپنے آفس میں کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سب آپ کی ذہنی خرافات ہیں، اور اسے خود ہی سلجھائیے۔ میرے پاس آپ کی کسی مرض کا کوئی علاج نہیں ہے، جا سکتی ہیں آپ۔ وہ درشت لہجے میں باہر کی طرف اشارہ کرتے اپنا رخ موڑ گیا تھا۔ اشنا عوام پانی سے بھرے نین کٹوروں سے اس کی پشت کو دیکھتی اس کے روم سے نکلی، جو اس کے جانے پر تشکر کا سانس بھرتا کرسی پر ٹکا تھا۔ فضول لڑکی، وہ منہ میں بڑبڑایا تھا، اور پھر جب شام کو وہ اپنا کام نپٹا کر باہر نکلا تو یہی فضول لڑکی اسے باہر کھڑی نظر آئی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا دماغ وقت سے اڑا تھا کہ وہ اس وقت آفس میں اس کی عزت خراب کر کے ہی رہے گی۔ آپ I can't believe this کہ آپ میری سوچ سے بھی زیادہ چیپ اور گری ہوئی نکلیں گی۔ جتنا زیادہ آپ ایسی حرکتیں کر رہی ہیں، اتنا زیادہ میری نظروں سے گر رہی ہیں۔ وہ اس کے قریب آتا حقارت سے بولا تھا، مگر وہ اس کے حقارت بھرے لہجے کو بھی مسکرا کر ہضم کر گئی تھی۔ اور میری محبت وہ نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ تم کہ میں اگر یہ چیپ حرکتیں کر رہی ہوں تو کیوں تمہاری محبت میں کر رہی ہوں؟ بھاڑ میں گئی میرے نزدیک ایسی بیہودہ محبت جو یوں ذلیل اور خوار کرے۔ آپ کو کسی نظر میں وہ محبت نہ ہوئی تو کیوں کر رہے ہو مجھے؟ اور میری محبت کو ذلیل قبول کیوں نہیں کر لیتے تم؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی تھی۔ اس کی بات فردین مصطفیٰ کے چہرے پر بلا کی سختی لے آئی تھی۔ قبول کی بات کر رہی ہو محبت، تو وہ بھی تمہیں پسند کرنا تو دور کی بات ہے، میرا دل تم پر ایک نظر ڈالنے کو بھی نہیں کرتا۔ اشناوان نفرت کی انتہا تھی اس کی آنکھوں اور لہجے میں۔ وہ نفرت کے ان تیروں سے گھائل تو ہوئی تھی، مگر پھر لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں نمی لیے بولی تھی، اور میرا دل تم سے نکاح ہٹانے کو نہیں کرتا فردین۔ ساری زندگی بھی یوں ذلیل کرتے رہو گے تو اف نہیں کروں گی۔ وہ محبت کی پجارن تھی تو فردین ایک نظر اپنے پاس سے گزرتے اپنے آفس کے لوگوں پر ڈالی، جو روتی ہوئی لڑکی اور اسے حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تو مجھے میرے آفس میں ذلیل کروا کر ہی دم لوگی؟ کتنی دفعہ کہوں کہ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ نہ صرف میں شادی شدہ ہوں بلکہ اپنی بیوی سے محبت بھی کرتا ہوں۔ اشناوان کے لیے اس کا یہ سچ ناقابل برداشت تھا۔ ایک پل کو گمسم ہو گئی، مگر دوسرے پل ہی کچھ سوچ کر مسکرائی تھی۔ اس کی مسکراہٹ پر فردین حیران ہوا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہو، تو مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے ایسا بول رہے ہو، مگر میں تمہارے اس جھوٹ پر یقین نہیں کروں گی، جس میں تم اپنے اور میرے درمیان تھوڑا سا فاصلہ بھی ڈالنے کی کوشش کرو گے۔ وہ کہتے رہو اپنی خوش فہمیوں میں، مگر آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ کہتا اپنی بائک پر بیٹھتا اسے کک لگاتا جا چکا تھا۔ اشناوام جو اس کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی، اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہی صبر ہار گئی تھی۔ کیا بات ہے اشنا، ایک تو تم 4 دنوں سے یونیورسٹی نہیں آئی، آج بھی آئی ہو تو گمسم سی ہو، خیر تو ہے نا؟ زرلش نے اشنا کو کسی غیر مری نکتے کو دیکھتے ہوئے پایا تو اس سے پوچھا تھا، آج اس نے کوئی لیکچر بھی اٹینڈ نہیں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، وہ گانس کو نوچنے لگی تھی۔ تم جیسی پرفیکٹ بندی کو ہو بھی کہہ سکتا ہے؟ تم لوگوں کی تو آئیڈیل لائف ہے نا، نہ کوئی فکر، نہ کوئی مجبوری، گھر میں نوکروں کی ریل پیل اور یہ لمبی لمبی گاڑیاں جو چاہے حاصل کر سکتے ہو۔ زرلش جو اشناوام سے شروع سے ہی بہت امپریس تھی، اور جب اشنا نے اس کے آگے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو وہ تو خود پر فخر محسوس کرنے لگی تھی کہ اشناوام اربوں کی جائیداد کی اکلوتی وارث نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ دولت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا زری، قسمت اور مقدر بس ان کا ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر ان بنگلوں اور لمبی لمبی گاڑیوں سے کچھ حاصل ہوتا تو میں سب کچھ حاصل کر لیتی۔ وہ جلتی آنکھوں سے فردین مصطفیٰ کے عکس کو یاد کرتے ہوئے بولی تھی، مگر زری کے نمبر پر کال آنے کی وجہ سے وہ اس کی آخری بات سن نہ پائی تھی۔ آج تمہیں کسی سے ملواتی ہوں، آج مجھے کوئی خاص انسان پک کرنے آیا ہے۔ زرلش کے چچاہتے لہجے پر وہ بے دلی سے اٹھ کر اس کے ساتھ باہر گیٹ پر آئی تھی، جہاں اس کی نظر ایک طرف اٹھی تو ساکت ہی ہو گئی تھی۔ وہ بلو جینس پر اسکن شرٹ زیب تنقیب لشبہ فردین مصطفیٰ تھا۔ فردین دونوں کے لبوں سے ایک ساتھ داؤ تھا، مگر دونوں سن نہ پائی تھی کیونکہ دونوں کی نظر اس پر ٹکی تھی، جو
इन दोनों को ही साथ देखकर चौंक उठा था और कदम उठाता इनके नज़दीक आया था। अशना, ये है फ़रदीन मुस्तफ़ा जिससे मिलने की तुम्हारी बहुत ख्वाहिश थी, और ये फ़रदीन, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है अशना। ज़रिश मुस्कुराते हुए दोनों का तारुफ करवा रहे थे जो एक दूसरे को देखते साकित थे। फ़रदीन तो इसे ज़रिश की दोस्त के रूप में पाकर हज़म ना कर पा रहा था, जबकि अशना अवाम की हालत तो इस वक्त ऐसी थी कि वो कुछ सुन ही नहीं पा रही, ना कुछ देख पा रही, बिल्कुल पथराई नज़रों से फ़रदीन को देखती हुए इस तलख़ हकीकत को बर्दाश्त कर रही थी जो इसकी जान निकाल कर ले गई थी। हाँ, शायद जान निकालना इसे ही कहते हैं। जिस चीज़ की तड़प में आप दिन रात मुब्तला हों, वो किसी और की झोली में आकर गिरे, यही तो तकलीफ़ होती है जो इंसान के अंदर तक को चीर देती है। जिस तकलीफ़ से इस वक्त अशना वान गुजर रही थी, वो बिल्कुल पत्थर का मुजस्मा लग रही थी। बस उसकी आंखों से गिरता पानी उसके ज़िंदा होने की पेशगोई कर रहा था। क्या हुआ अशना, तुम ठीक तो हो ना? ज़रिश चौंकी थी और बेसाख्ता उसका कंधा हिलाकर उसे होश की दुनिया में लाए थे, जो वो नहीं जानती थी कि कितना ज़ियदनाक है। इसलिए उसके लिए होश की दुनिया में कदम रखना। हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं चलती हूँ। फिसलते आंसू बिखरता लहजा और डगमगाते कदम कुछ भी तो नज़र नहीं अंदाज करने वाला नहीं था इस मोहब्बत की मारी, और इस दफ़ा फ़रदीन मुस्तफ़ा भी उसे शायद नज़रअंदाज नहीं कर पाया था। इसलिए तो उसकी आंखों में भी पहली बार नफ़रत और नापसंदीदगी नहीं बल्कि तासुब का तासुर उभरा था। लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह से ऐसे ही गुमसुम बैठी थी। उसके जाने के बाद ज़रिश ने कहा, जिस पर फ़रदीन गहरा सांस भर कर ले गया था, तुमने कब से इस तरह की लड़कियों से दोस्ती करनी शुरू कर दी? चलो अब। फ़रदीन को अब नहीं पशेमानी यहाँ गिरी थी। वो जानता था ये चुप कर नहीं बैठेगी। बहुत अच्छी है वो अमीर चाहे जितनी भी है, पर गरूर और तकब्बुर यहाँ बुरी आदतें नहीं हैं जो अपर क्लास की लड़कियों में पाई जाती हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है। अशना में ज़रिश को लगा था शायद वो इसकी अमीरियत पर तबसरा कर रहा है, इसलिए चर से सफाई देकर बोली थी, मुझे नहीं अशना नाम सुनना। ये बताओ कब जान छूट रही है तुम्हारी से यूनी से? वो बाइक चलाता हुआ पूछने लगा था। असल में वो नहीं चाहता था कि वो दोनों अब साथ रहें। 2 माह तक वो शर्मीली से मुस्कुराहट लबों पर सजा कर बोली थी, क्योंकि इसकी रुखसती पेपर्स के बाद तय पाई गई थी। वो जिस हालत में घर आई थी, इसने तो शुक्र अदा किया था हमीना अवान घर पर ना थी। वो सीधा अपने कमरे में आई थी और गिरने वाले अंदाज पर बेड पर बैठी थी। जिस तरह वो गाड़ी चलाकर यहाँ तक पहुँची थी, ये बस वही जानती थी। ये इसका रब नहीं। वो चीख उठी थी, वो बिलख कर रोने लगी थी। तकदीर ने उसके साथ जो मजाक किया उसकी जान पर बन गया था। इस वक्त वो उस परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थी जिसकी ना तो जान निकल रही थी और ना ही उसे सुकून मिल रहा था। मुझे मोहब्बत भी हुई तो किससे? अपने दोस्त के शोहर से। किसी और के शोहर से मोहब्बत होगी मुझे कैसे? अगर हो गई थी तो वो किसी और का कैसे हो गया? वो तड़प रही थी, बल्कि यूँ कहना आसान होगा कि तड़प तड़प कर मर रही थी। नहीं, इतना बुरा मजाक मेरे साथ नहीं, ये झूठ है। काश ये झूठ होता। काश। सर को हाथों में थाम कर चलाने लगी थी, फिर उठी और तैश के आलम में ड्रेसिंग पर पड़ी चीज़ों को हाथ से नीचे फेंक दिया था। बेडशीट, कुशन, हर चीज़ को मार गिराती चली गई थी। 10 मिनट के अंदर पूरे कमरे का नक्शा बदल कर रख दिया था। फिर भी जैसे किसी पल चैन न आ रहा था, तो अपने दोनों हाथों से ड्रेसिंग को मारना शुरू हो चुकी थी। अंदर के इज़्तिराब को ख़त्म करने के लिए वो अपने दोनों हाथ ज़ख्मी कर चुकी थी, मगर दिल का दर्द था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर आपको हो क्या गया है अशना? इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? आप तहमीना बेगम को जब जाने के ज़रिए इसकी हालत का पता चला, वो अपनी मीटिंग कैंसिल करती पहली फुर्सत में घर आई थी। इसके ज़ख्मी हाथों पर मरहम पट्टी करवाकर जैनी को इसका कमरा ठीक करने का बोलकर वो इसे अपने रूम में ले आई थी। आकर इस फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या है? अशना, अपनी हालत देख रही हैं आप? क्या किसी ने कुछ कहा है? उसके सिल्की बाल को सुलझाए हुए नरमी से बोली थी। तो अशना ने नफ़ी में सर हिला दिया। कुछ नहीं मम्मा, बस पता नहीं क्या हुआ, बस सब बुरा लगने लगा सब कुछ मम्मा। ये घर, मेरा रूम, वो अपना आप दिल कर रहा है ख़त्म कर दूँ खुद को ही। अशना वो जुनूनियत और शिद्दत पसंदी पर हैरान ही तो रह गई थी। क्या किसी ने कुछ कहा है आपसे? यूनी में बदतमीज़ी की है किसी ने आपसे? उसका नाम बताओ, मैं सब हैंडल कर लूँगी। आप ऐसा करो, अपनी खाला के पास पेरिस चले जाओ, आपका दिल बहल जाएगा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। और यूनी में किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा तो क्या हुआ है फिर? आपको कुछ पता भी तो चले कि अपनी मम्मा को परेशान कर रही हो। अभी तो आपके बाबा को नहीं पता, वरना उनका तो पता है आपको। तमीना बेगम ने प्यार से उसकी पेशानी पर बोसा दिया था। मम्मा, यहाँ तकलीफ़ हो रही है बहुत, बेहद, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो उनका हाथ दिल पर रखकर रो दी थी, जबकि वो परेशान सी होकर जाने की आवाज़ देने लगी। जी मैम, वो दौड़ती हुई थी। डॉक्टर अनफाल को कॉल करो, जल्दी बोलो 5 मिनट में आए। उनके हुक्म पर वो सिर हिलाती चली गई थी। अशना मेरी जान, वो इसके आंसू साफ करने लगी थी जो फिसलते ही जा रहे थे। अशना बेबस होकर रोए चले जा रही थी। अगले दिन वो ज़रिश के घर में मौजूद थी, जो उसे बिना बताए अपने घर आने पर काफ़ी हैरान हुई थी। अशना, तुम आओ ना। ज़रिश के कहने पर उसकी मामा और बहन से मिलती इसके कमरे में चली आई थी। क्या खाओगी? कुछ भी नहीं, तुम यहाँ आओ, बैठो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। अशना ने उसका हाथ पकड़ कर उसे अपने साथ बिठाया था, तो ज़रिश भी उसके चेहरे के नाफहम तासुरात देखकर उलझ गई थी। जो बात मैं तुमसे करने वाली हूँ वो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये बात तो करने वाली है ही नहीं, पर मैं मजबूर हूँ। ज़री प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, वो ज़री कहा थाम कर कहती उसे परेशान कर की थी। क्या बात है अशना?
माफ़ी क्यों मांग रही हो तुम? कह दो जो कहना है। मुझे मोहब्बत हो गई है, मुझे तुम्हारे शौहर फ़रदीन मुस्तफ़ा से मोहब्बत हो गई है। बात इतनी आसान ना थी जितनी आसानी से वो कर गई थी। बात इतनी आसान ना थी जितनी आसानी से वो कह गई थी। पर यशना भी जानती थी, इसलिए इस मुश्किल बात को हज़म करने के लिए ज़लिश को कुछ पल दरकार थे। वो शर्म से इसे देख रही थी। मैंने जब उसे देखा, मुझे नहीं पता था वो तुम्हारा शौहर है। मुझे इससे मोहब्बत हुई तब भी नहीं पता था। जब मैंने उसके पीछे भागती फिर रही तब भी मुझे मालूम नहीं था। जब उसके सामने अपनी इज़्ज़त नफ्स को कुचल कर इज़हार किया तब भी मालूम नहीं था कि मैं किसी के शौहर बल्कि अपने दोस्त के शौहर के सामने ये सब कर रही हूँ। वरना शायद मैं खुद को समझा लेती, अपने कदम वापस अब मोड़ लेती, मगर जब ये जाना तो बहुत आगे निकल चुकी थी। वहाँ से वापसी अब नामुमकिन है। ज़री उसकी आंखों से आंसू बेख्तियार हुए थे जो ज़लिश के साकित वजूद में हलचल मचा गई थी। तुम क्या कह रही हो? ये उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे जो उसके सामने उसके शौहर से इजहार मोहब्बत का इतराफ़ कर रही थी। मुझे पता है ये सब तकलीफ़ दे है तुम्हारे लिए, मगर मैं जब ये जानती हूँ कि ये सब तकलीफ़ दे है मेरे लिए, तो फिर क्यों आई हो मेरे पास? सबके बाहर उसका लहजा तो कुछ तल्ख़ हुआ था, जबकि जिसको अशना ने भी महसूस किया था कि तुम अपना शौहर मेरे साथ शेयर कर सकती हो। क्या ज़लिश तो वो चाह सी रह गई थी, बेयकीनी से उसे देखने लगी जो पुरउम्मीद नज़रों से उसे देख रही थी। होश में आओ तुम अशना अवान, वो मेरा शौहर है, कोई किताब नहीं जिसे तुम मैं शेयर करने की बात कर रही हो। ऐसा कहते हुए भी तुम्हें शर्म नहीं है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म आई थी ज़री, अभी आ भी रही है, पर क्या करूँ ज़री, ये दर्द सहा नहीं जा रहा। प्लीज़ तुम फ़रदीन को कहो कि वो मुझसे बात करेगा, मेरी तरफ देखेगा भी, वरना मैं मर जाऊँगी। तो मर जाओ अशना अवान, वैसे भी किसी दोस्त से उसका सुहाग मांगते हुए तुम्हें मर ही जाना चाहिए, पर तुम मरी नहीं क्योंकि तुम ठीक हो। मुझे तो खुद से भी शर्म महसूस हो रही है। तुम अपना दोस्त कहते हुए निकल जाओ मेरे घर से, मुझे अब तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना। ज़रा स्पाट अंदाज में कहते हुए रुख मोड़ गई थी। अशना ने सख्ती से अपने लब बेच लिए थे। तुम जो मांगोगी मैं देने को तैयार हूँ, बस तुम फ़रदीन को मुझे दे दो। मुकम्मल ना सही आधा तो दे सकती हो ना? हम दोनों उसके साथ रह सकती हैं। तुम चाहे 6 दिन उसे अपने पास रखना है, बस एक दिन। यहाँ कोई और लड़की होती तो उसका मुंह थप्पड़ से लाल कर देती, मगर तुम दोस्त थी इसलिए कह रही हूँ, दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से और हमारी ज़िंदगियों से। ज़लिश रख कर इसकी बात काट कर बोली थी, फिर रोते हुए इसके घर से वो भाग गई थी। और ज़लिश ने ये बात जब फ़रदीन के गोश गुजारी तो वो कुछ लम्हों के लिए वो बोलने के काबिल नहीं रहा था। तुम मुझसे क्यों सब छुपाया? फ़रदीन इतनी ख़ास बात ना थी ज़रिए, पर मुझे नहीं पता था वो इस हद तक आ जाएगी। वो अभी तक बेयकीन था। ये अमीर लोग होते ही ऐसे हैं, इनको ना अपनी इज़्ज़त की परवाह होती है ना ही दूसरों की। बस आज से कभी भी तुम उससे मिलोगे नहीं। पहले कौन सा मैं जाकर उसे मिलता हूँ? फ़रदीन ने नागवारी से कहा था। हाँ, पर अब वो मिलने भी आए तो मत मिलना। मैं पछता रही हूँ उसे दोस्ती करके। देखो तो ऊपर से तुम्हें शेयर करने की बात कर रही है। इतनी गिरी हुई बात वो कैसे कर सकती है? उसे कोई भी गिरी हुई हरकत एक्सेप्ट की जा सकती है। तुम यहाँ रहो, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। फ़रदीन उसे कहकर वो बाहर आया था और मोबाइल निकाल कर अशना का नंबर मिलाया था। नंबर तो पहचान चुकी होगी तुम, और आवाज़ भी। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, अपने घर का एड्रेस सेंड करो मुझे। इतना कहकर इसने कॉल काट दी थी, जबकि अशना अवान हैरान होती हुई इसे एड्रेस सेंड कर गई थी जो 10 मिनट के बाद उसके घर के सामने खड़ा था। फ़रदीन तुम यहाँ? वो खुशगवारी से कहती हुई मुस्कुराई थी, मगर उसके चेहरे के पथरीले तासुरात देख कर वो ठहर गई थी। जब कहा था कि मुझसे दूर रहो, तुम क्यों गई ज़री के पास? जब मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है तो उससे ये सौदा करने क्यों चली गई? तुम तुम ज़री से प्यार करते हो, उसे छोड़ नहीं सकते तो ना छोड़ो। मैं कब कह रही हूँ कि तुम उसे छोड़ो? यही कहने मैं ज़री के पास गई थी कि हम दोनों एक साथ रह सकती हैं। बहुत से लोग 2 बीवियों के साथ रहते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसा सोचते हुए भी, पर अफसोस तुम्हारे अंदर तो शर्म भी नहीं है। अगर तुम्हें शर्म होती तो यूँ अपने दोस्त का घर बर्बाद करने का सोचते भी ना। अशना अवान, फ़रदीन मुस्तफ़ा ने इसे शर्म दिलानी चाहिए थी, मगर वो ढीठ थी और इसकी अगली बात ने साबित कर दिया कि फ़रदान मुस्तफ़ा की बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। शर्म किस बात की? मेरे नज़दीक अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए कुछ भी करना पड़े तो कर देना चाहिए, चाहे बगैरती की आखिरी हद को ही क्रॉस करना पड़े। नामिस अवान, फ़रदीन मुस्तफ़ा के तंज़िया लबो लहजे में एक कार्ड थी जिससे अशना अवाम का चेहरा सुर्ख हुआ था, मगर वह हज़म कर गई थी। आखिर महबूब जो था उसका, और महबूब के मुंह से निकली हर बात इसके लिए किसी अमृत से कम ना थी। तुम इसे कुछ भी कहो, बेशर्मी या बेगैरती, मेरे नज़दीक ये मोहब्बत है जो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा करती हूँ, और तुम्हें इतना अंदाज़ा तो हो गया होगा कि तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ फ़रदीन। और बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ा है अशना अवाम कि तुम हर हद को फलांग कर भी फ़रदीन मुस्तफ़ा को पा नहीं सकोगी। ये मेरा वादा है तुमसे। वो उंगली उठाकर सख्त लहजे में बोलकर वहाँ रुका नहीं था, वहाँ से चला गया, जबकि अशना अवान जलता हुआ दिल नफ़ी में हिलाते हुए वहाँ से चली गई थी। छीन लूँगी मैं तुम्हें जल्दी से इस दुनिया से फ़रदीन, क्योंकि तुम सिर्फ़ अशना अवाम के हो, सिर्फ़ अशना अवाम के। इसके लिए मुझे किसी
کسی کا قتل بھی کرنا پڑا تو میں کر دوں گی، سن لو تم بھی۔ وہ جنونی ہو کر کہہ رہی تھی، مگر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اپنی آنکھوں میں آنسو صاف کرتے اس نے ایک نظر رچنا پیلس پر ڈالی تھی۔ کاش یہ دولت، اس بنگلے اور ان گاڑیوں کے بجائے اللہ مجھے ذلیل مرتضیٰ بنا کر بھیج دیتا، مجھے فردین مصطفیٰ یوں بھیک کی طرح گڑگڑا کر تو نہ مانگنا پڑتا۔ کتنی آسانی سے اس نے اس 5 مرلہ کے گھر میں رہنے والی فردین مصطفیٰ کتنی آسانی سے اس 5 مرلہ کے گھر میں رہنے والی زلیش کو فردین مصطفیٰ مل گیا ہے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے تسبیحوں کے دانے کی طرح پھسلتے جا رہے تھے۔ ہاؤس زلیش فردین اسے دروازے پر دیکھ کر بولا تھا، جس پر وہ گہرا سانس بھرتی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ایک نظر اپنے خوبرو ہمسفر پر ڈالی جو بلیک جینز پر وائٹ شرٹ زیبتن کی اپنی مردانہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ایویں تو نہیں، میرا امیر باپ کی اکلوتی بیٹی اشنا وان اس پر مر مٹی تھی۔ وہ ہے ہی اتنا پرکشش کہ زلیش ہر روز رب کا شکر ادا کرتی تھی جس نے بنا مانگے اس کی جھولی میں فردین مصطفیٰ کو ڈال دیا تھا۔ خیر تھی ذری، وہ اسے گمسم اپنی طرف تکتا پا کر حیران ہوا تھا۔ تم کہیں جا رہے ہو؟ الٹا وہ پوچھنے لگی تھی۔ ہاں، ایک دوست کی طرف جا رہا ہوں، وہ وولر موبائل جیب میں رکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اشنا وان مجھ سے ملنے آئی تھی۔ اس کی بات پر فردین مصطفیٰ نے چونک کر سوالی نگاہوں سے اسے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو پھر اسے اماں نے بتا دیا کہ اگلے ہفتے میری رخصتی ہو رہی ہے، تو اس میں اتنا گھبرانے والی کون سی بات ہے ذری؟ اچھا ہے اسے پتہ چل گیا، کم از کم جان تو چھوڑے گی نا؟ وہ نارمل انداز میں بولا تھا۔ وہ کر گئی ہے، وہ خودکشی کر لے گی، زلیش نے پریشانی سے بتایا، جس پر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ ایسے لوگوں کے لیے سوسائڈ بھی ایک کھیل سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا، اس لیے تم اس بات کا سٹریس نہ لو۔ خودکشی کرتی ہے تمہاری بلا سے 100 بار کرے۔ فردین مصطفیٰ کندھے اچکا کر بولا، اپنی طرف سے اسے ریلیکس کرنے لگا، مگر اس کی اگلی بات پر خود ساکت ہوا تھا۔ اس نے سوسائڈ کمنٹ کر لی ہے فردین؟ زلیش نے اس کی طرف دیکھا جس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ مجھے لیٹ ہو رہا ہے، میں چلتا ہوں۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے لمبے لمبے ڈاک پردہ گاڑی کے پاس آیا تھا اور پھر رک کر 2 گہرے سانس بھرے، تب بھی سکون نہ ملا تو گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی پیاس کے گھر کے راستے میں ڈال دی تھی، مگر وہاں جا کر بھی ایک پل کے لیے بھی اس کے ذہن سے اشنا وان نہیں نکل پا رہی تھی۔ طبیعت میں چھایا اضطراب تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں تم سے آخری بار ملنا چاہتی ہوں فردین، پھر میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ رات کو ہی فردین کو اپنے نمبر پر یہ میسج موصول ہوا تھا، ساتھ اسپتال کا ایڈریس جائے کہ نہ جانے کی کشمکش میں وہ پیشانی مسلنے لگا تھا۔ پھر ایک فیصلہ کرتا گاڑی نکالتا اسپتال چلا آیا تھا۔ ریسیپشن سے پوچھ کے اس نے روم میں داخل ہوا۔ وہ زرد چہرہ لی، آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر بے تابی سے اٹھنے لگی تھی، مگر ہاتھ پر لگی ڈرپ نے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ مجھے لگا تھا تم نہیں آؤ گے، واسطہ سے بولی، جس کی نظر اس کی دونوں کلائی پر بندی بینڈیج پر تھی۔ وہ گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتا ہوا بولا، اس پاگل پن سے کیا حاصل ہوا تمہیں؟ جان اتنی معمولی چیز نہیں ہے جسے یوں کسی پر بھی وار دیا جائے۔ تم ایک جان کی بات کرتے ہو، میرے پاس اگر 100 بھی ہوتی تو میں تم پر وار دیتی فردین۔ میری نظر میں تم میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ وہ سچ میں پگلی تھی جس کا آج فردین مصطفیٰ کو یقین بھی ہو گیا تھا، اس لیے تعصب سے اسے دیکھ کر افسوس میں سر ہلانے لگا تھا۔ محبت ہو گئی ہے، میں مان جاتا ہوں، پر یوں یہ سب تو محبت میں نہیں کرتے۔ محبت میں یوں بے رخی بھی تو نہیں دکھاتے فردین۔ اور اب تم فکر نہ کرو، میں نے ایک فیصلہ کر کے ہی تم سے رابطہ کیا ہے کہ میں یہ ملک چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ یہ میری طرف سے پرسکون زندگی کا تحفہ ہوگا تمہاری اور زری کے لیے۔ آنسو ہمیشہ کی طرح آنکھوں سے جھلک پڑے تھے، جس کو بے دردی سے صاف کرتی مسکرائی تھی، اور پہلی دفعہ فردین کو اپنے ان الفاظ پر شدید ملامت ہوئی تھی جس کی بدولت وہ اس لڑکی کو کوئی دفعہ چوٹ پہنچا چکا تھا۔ مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں بہت تنگ کیا فردین۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھنا چاہتی تھی، فردین اس کے قریب ہوا تاکہ اسے اٹھنے میں مدد دے سکے۔ اس نے اس کا سہارا دے کر بٹھایا تھا، تبھی دروازہ کھلا اور آنے والے شخص کو دیکھ کر فردین مصطفیٰ چونکا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، اس کا باپ مصطفیٰ کمال تھا، جو ایسی نظر سے دیکھ رہا تھا کہ وہ جلدی سے اسے دور ہٹا تھا۔ وان صاحب، مجھے پورا یقین ہے آپ کی بات پر، قصور آپ کی بیٹی کا نہیں، میرے خون کا ہے، اس لیے ابھی اسی وقت میں آپ کی بیٹی کو اپنی بہو بنا کر لے کے جانا چاہتا ہوں۔ آپ مولوی صاحب کا بندوبست کریں۔ ان کی بات تھی کہ کرن جو فردین کو کسی الیکٹرک شوق کی طرح لگی تھی، بے یقینی کی کیفیت میں تو اشنا بھی رہ گئی تھی، جو آنے والے انجان آدمی کو یک تک دیکھ رہی تھی۔ اگر چاہتے ہو کہ میں تمہیں اپنا مرا ہوا منہ نہ دکھاؤں تو فردین مصطفیٰ بنا کسی سوال جو آپ کے نکاح نامے پر سائن کر دو، ورنہ مجھ میں اتنی برداشت نہیں کہ اتنے سال کی اپنی بنائی کی عزت کا یوں جنازہ نکلتے ہوئے دیکھو۔ مصطفیٰ کمال نے اسے شش و پنش اور مزاحمت کرتے دیکھ کر اسپاٹ لہجے میں کہہ کر اسے بے بس کر دیا تھا۔ وہ پھٹی بڑی نگاہوں سے اپنے باپ کے چہرے کے پتریلے تاثرات دیکھتا نکاح نامے پر سائن کر گیا تھا۔ فردین مصطفیٰ کا دماغ بالکل سن ہو گیا تھا۔ نکاح کو تو 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، مگر وہ ابھی تک اس سچویشن کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، بلکہ اس کا دماغ اس چیز کو بھی ابھی تک قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے ساتھ یہ سب ہو گیا اور کیسے ہو گیا؟ وہ اتنا بے بس کیسے ہو گیا؟ یوں اسے کٹ پتلی بنا دے ایک اپنا من پسند فیصلہ کروا لیا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت اسے مصطفیٰ کمال کی انٹری اور ان کی باتوں پر ہو رہی تھی کہ کیسے
کہ وہ کیسے اپنے بھائی کی بیٹی زلش پر سوتن لے آئے جس کی 7 دن بعد رخصتی تھی۔ نکاح کرتے ہی وہ وہاں سے اٹھا اور بنا کسی کی طرف دیکھے فیاض کی طرف چلا گیا جو اس کی رام کہانی سن کر بھونچا سا رہ گیا تھا۔ وہ بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگا جو غم و غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ فیاض جو خود بھی مصطفیٰ کمال کی حرکت پر بے یقین سا تھا مگر اسے ٹھنڈا کرنے لگا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب وہ گھر میں داخل ہوا۔ لیٹ آنے کا مقصد مصطفیٰ کمال سے ناراضگی اور زلش کا سامنا نہ کرنا تھا، اس لیے چابی سے گیٹ کھولتا وہ اندر داخل ہوا تھا۔ گاڑی اندر لا کر گیٹ بند کرتا وہ ہال کے دروازے کو کھولتا اندر داخل ہوا تھا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، بس کچھ لائٹ آن تھی۔ وہ کچن کے پاس گھورتا آگے بڑھنا چاہتا تھا کہ کچن سے نکلتے سلطانہ بیگم کو دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی رک گیا تھا۔ اتنا پریشان کیا تم نے آج مجھے فردین نمبر تمہارا بند جا رہا تھا۔ فیاض فون اٹھاتا نہیں تھا۔ کہاں تھے تم؟ کیوں آپ کے شوہر نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ کس جہنم میں دھکیل کر آئے ہیں مجھے؟ اس کے بعد کس منہ سے یہاں قدم رکھتا بتائیے مجھے۔ اب بھی صرف آپ کا سوچ کر آئے ہوں ورنہ والد محترم سے تو شاید اب میری شکل بھی دیکھنا پسند نہ کریں۔ آخر ان کی پرسوں کی بنائی کی عزت کو جو خراب کر دیا ہے، پر باخدا مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ آخر میں نے ایسا کیا کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے؟ اس کے سوالی انداز پر سلطانہ بیگم نے نظریں چڑھائی تھی۔ کھانا کھا لو، صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے تم نے؟ کیا کھانے کی گنجائش ابھی باقی رہ گئی؟ پریشان نہ ہو، میرا پیٹ بہت زیادہ فل ہو چکا ہے۔ اگر 2 دن بھی کھانا نہ کھاؤں تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، آپ سو جائیں۔ ان کو کہتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا جبکہ سلطانہ بیگم جو اس سے کچھ کہنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی تھی اس کے جاتا ہوا دیکھ کر گہرا سانس بھرتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ فردین مصطفیٰ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اسے عجیب سے احساس نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ لائٹ آن کرکے اس نے ایک نظر اپنے کمرے میں دوڑائی تھی اور اگلے لمحے اس کی نگاہ ایک منظر پر ساکت ہوئی تھی، اور وہ منظر تھا اس کی بیڈ پر اطمینان سے میرے خواب وجود اشنا وان کا جو کچھ دیر پہلے ہی اشنا فردین مصطفیٰ بن چکی تھی مگر اتنی جلدی اس رشتے کی آڑ میں اس کے بیڈ پر روم تک آ جائے گی یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس لیے تو بت بنا اس کے کمبل میں دب کے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ جب ہوش و حواس واپس آئے تو چہرے پر چھائی بے یقینی کی جگہ غصے اور نفرت نے لے لی تھی۔ وہ تیش کے عالم میں اس کی طرف بڑھا تھا اور کمبل کھینچ کر دوسری طرف اچھال دیا۔ وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی، ہڑبڑا کر بیٹھی تھی۔ فردین کو لال سرخ آنکھوں سے اپنی طرف دیکھتے گھورتے پا کر اس کی تو جیسے روح فنا ہوئی تھی۔ تم یہاں میرے کمرے میں کس حق سے آئی ہو؟ نکلو یہاں سے، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی بے شرم نکلو گی، اتنی جلدی اس اقرار نامے کی آڑ لے کر آ جاؤ گی جو صرف کچھ لمحے پہلے ہی مجبوری میں ہوا تھا۔ میں کوئی بکواس نہیں سننی مجھے تمہاری، نکلو میرے روم سے، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی، اور جس خوش فہمی کی بنا پر تم اس گھر میں میرے کمرے تک آئی ہو نا وہ بھی میں آج ہی ختم کر دوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہتی وہ درست لہجے میں اس کی بولتی بند کروا گیا تھا۔ ویسے خوب ڈرامہ رچایا ہے تمہیں تو نوبل پرائز ملنا چاہیے، مجھے وہاں بلا کر میرے باپ کی نظروں میں مجھے ذلیل کروا دیا۔ ویسے یہ سب پلاننگ کرتے ہوئے تمہارے ضمیر نے تمہیں ملامت تو نہیں کیا ہوگا نا؟ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا لڑکی ثابت ہوئی ہو جو اس سے پہلے کہ میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاؤں، اپنی تربیت کے خلاف کوئی کام کر جاؤں۔ نکلو یہاں سے، دفعہ ہو جاؤ میری نظروں سے۔ غم و غصے کی شدت سے چیخ اٹھا تھا اشنا سہم کر پیچھے ہٹی تھی جو غصے و نفرت سے بلبلا رہا تھا۔ اس کی کوئی بات کوئی صفائی سننے کے موڈ میں نہ تھا۔ تم ایسے نہیں مانو گی، آخر ڈیٹ جو ہو اس کی کلائی سے پکڑ کر باہر نکالنے لگا جو سسک اٹھی تھی۔ اس کی سخت گرفت سے مجھے درد ہو رہا ہے فردین، اس کا زخم نہ صرف دکھا تھا بلکہ خون بھی رسنا شروع ہو گیا تھا۔ جتنا درد ہمیں دے رہی ہے اور اس کے بدلے تو یہ کچھ نہیں ہے۔ وہ اس سے بے حس بنا تھا، اسے باہر لا کر دھکا دیا اس سے پہلے کہ وہ منہ کے بل گرتی۔ مصطفیٰ کمال نے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے اس کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے؟ وہ روتی ہوئی اشنا کو صوفے پر بٹھا کر اس کی طرف پلٹے تھے جو کھا جانے والی نظروں سے اشنا کو دیکھ رہا تھا۔ یہ اسی سلوک کی مستحق ہے بلکہ اس سے بھی بدتر کی۔ آپ کو نہیں پتا کس کماش کی عورت ہے یہ، انتہائی تھرڈ کلاس۔ بس خاموش، اپنی زبان کو ہی لگام دو فردین ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ غصے سے دھاڑے تھے فردین نے لب بھیج کر سلطانہ بیگم کی طرف دیکھا جو اسے چپ کر رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ یہ تو آپ رات کو ہی بھول گئے تھے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، ورنہ آپ کبھی بھی اس مکار لڑکی کے بہکاوے میں آ کر مجھے وہ کڑوا گھونٹ پینے کو نہ کہتے۔ میں تم سے اس وقت کوئی فضول بحث کرنا نہیں چاہتا، تم جاؤ یہاں سے۔ مصطفیٰ کمال نے رخ بدلا تھا۔ فردین نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ایسے نہیں پاپا، اس لڑکی کو میرے گھر سے ابھی اس وقت پاؤنا پڑے گا۔ آخر یہ کس حق سے میرے گھر میں اور میرے کمرے تک آئی ہے؟ اسی حق سے جو تھوڑی دیر پہلے ملا ہے، اور اس گھر سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا، میرے جیتے جی تو کوئی بھی نہیں۔ وہ سختی سے اسے باور کروا گئے تھے جو حیرت سے اپنے باپ کو یہ روپ دیکھ رہا تھا۔ آخر مصطفیٰ کمال اس کی سائڈ کیوں اتنی لے رہے تھے؟ حق سے ہی رہ رہی ہے نا یہ اس گھر میں، ٹھیک ہے تو پھر وہ میں حق ہی ختم کر دیتا ہوں۔ اس کے برفیلے لہجے پر جہاں سلطانہ بیگم اور مصطفیٰ کمال چونک گئے تھے وہیں اشنا بھی تک رہ گئی تھی۔ میں فردین مصطفیٰ اس مکار عورت کو طلاق دیتا ہوں۔ شٹاف مصطفیٰ کمال کے اٹھتے ہاتھ نے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں روک دیے تھے۔ اشنا جو اس کے منہ پر سے طلاق کا سن کر پتھر کی ہو گئی تھی، مصطفیٰ کمال کے ریئیکشن پر منہ پر ہاتھ رکھتی پری پری نگاہوں سے فردین کے سرخ چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ غلیظ الفاظ کہنے کی تم نے ہمت کیسے کی؟ اگر تم نے اشنا کو طلاق دی تھی تو میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ ان کے منہ سے نکلتے الفاظ تینوں کو
मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे दूंगा। उनके मुंह से निकलते ये अल्फाज तीनों को करंट की तरह लगे थे। सुल्ताना बेगम तो हक्का बक्का अपने नर्म मिजाज शौहर का ये रूप देख रही। तो जहाँ तक बात इस घर से निकालने की बात है तो वो तुम क्या तुम्हारा बाप भी इसे यहाँ से नहीं निकाल सकता, क्योंकि मैंने हक महर में ये घर रचना के नाम कर दिया। अगर इन निकलने का शौक हो तो फिर भी तुम निकल जाना, क्योंकि मुझे तुम जैसे बेटे की जरूरत नहीं है। वो सब पर बम गिराते अपने कमरे में चले गए थे। फरदीन हैरत तो इज्तनाब के शदीद झटके से निकलता अपनी अंगारा आंखें उस पर मरकूज करता, जैसे उसे सालम निगल देने के दर पर हो, जो सर झुकाए आंसू बहा रही थी। फरदीन एक पुरशिकवा निगाह अपनी माँ पर डाली, जो खुद भी अभी तक साकित खड़ी थी। वहाँ से निकलता चला गया। अरे तुम्हारा तो खून निकल रहा है। सुल्ताना बेगम की निगाह उसकी कलाई पर पड़ी थी। उसके करीब आई, जो अपनी कलाई के जख्म से निकलते खून देकर लब सीकर बैठी थी। शायद वो जो तकलीफ फरदीन मुस्तफ़ा के अल्फाज देकर गए हैं वो दर से भर कर थी। बाकी की सारी रात उसकी आंखों में ही कटी थी। सुल्ताना बेगम से बैनिश करवा कर उसी के कमरे में फिर से आ गई थी, मगर अब सोने की बजाय वो सोफे पर बैठकर फरदीन के इतने शदीद रद्द-ए-अमल को सोचती रह गई थी। जो कुछ भी हुआ था इसमें तो वो हैरान भी थी। मुस्तफ़ा कमाल का इसके बाप सगीर अवाम के साथ अस्पताल जाना, निकाह और फिर उसका मुस्तफ़ा कमाल के साथ इस घर में आना, सब इसे चकरा कर रख गया था। मोबाइल की बजती टोन पर अपने ख्यालों से निकले मोबाइल की तरफ देखा, जहाँ मामा कॉलिंग के अल्फाज चमका रहे थे। गहरा सांस लेकर कॉल पिक की और यहाँ के बारे में सब झूठ बोलकर उनकी तसल्ली करवाती कॉल बंद कर गई थी। जो इसके यूँ यहाँ आने पर परेशान सी थी कि अजनबी लोग उनके नाजुक वाली बेटी के साथ बुरा बर्ताव ना करे। वॉशरूम से फ्रेश होकर इसने टाइम की तरफ देखा, जहाँ 9 बज रहे थे। वो दरवाजे की तरफ देखने लगी और लब काटने लगी। वो बाहर जाए या ना जाए, क्योंकि सुबह से किसी ने इसके दरवाजे पर दस्तक भी ना दी थी। एक नज़र अपने कपड़े पर डाली करके प्लाजो और शर्ट में मलबूस थी। जब कमरे से निकली तो पहले नज़र हाल में बैठी थी सुल्ताना बेगम, जर्दिश की मामा फरदीन और जर्दिश पर पड़ी जो रो रही थी। वो फरदीन इसे चुप करवाने की कोशिश में था। मुझे अफसोस तो भाई साहब पर हो रहा है कि वो कैसे मेरी बेटी पर सोकन ला सकते हैं। ऐसा करते हुए उनको जरी याद न आई जिसे 2 साल पहले निकाह पर बिठा कर गए थे। जाकर ले आए उस लड़की को। मुझे तो वो किसी सूरत कबूल नहीं है, और ना ही मैं इस घर में टिकने दूंगी। ये जलिश की मामा जो अपना गुस्सा निकाल रही थी, अशना उसकी बात वाला बेच कर वापस पढ़ने लगी। तब जलिश की निगाह पर पड़ी। वो आंखों में नफरत लिए एक तूफान की तरह इसके पास आई थी। जहाँ अशना ने अपने करीब आता देखकर चौंकी, वहीं इन तीनों की निगाह भी इस पर पड़ी थी। चटाख जलिश का गुस्सा इस रिएक्शन की सूरत इस तक आया था। रुखसार पर हाथ रखते अशना इसे हक्का बक्का देख रही थी। बाकी भी थे। फरदीन यकदम अपनी जगह से उठा, इसके दरमियान में आता जलिश को दूसरा थप्पड़ मारने से रोक गया था। होश की जरी पागल हो गई है। उस अखलाजे में बोला था, ये नहीं था कि उसे तकलीफ हुई थी, बस उसकी तरबियत गवारा नहीं कर रही थी कि कोई यूँ किसी के साथ मिसबिहेव करे। मुझे मत रोको फरदीन, मैं इसकी जान ले लूँगी, जो दोस्त के रूप में आज दिन का सांप साबित हुई है। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई जो मेरे शोहर के साथ निकाह करने की, मेरे घर में मेरे रूम में रहते हुए। वो भड़क गई थी। फरदीन ने उसे बाजू से पकड़कर सोफे पर बैठाया था, जबकि अशना आंखों में आंसू लिए कमरे में चली आई थी। इससे दरवाज़ा बंद करते हुए वहीं बैठ गई थी। तुमने इसे रात भर मेरे कमरे में रखा? फरदीन जरी ने शिकवा के निगाहों से देखा था। वो सुल्ताना बेगम की तरफ देखता लपेट गया था। मेरे पास में होता तो 1 मिनट भी ना उसे यहाँ रहने देता। ताया अब उससे तो मैं खुद बात करूँगी। मैं इस लड़की को तुम्हारे आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये डायन मेरी सारी खुशियाँ छीन लेगी मुझसे। वो रोने लगी थी। फरदीन इसका हाथ पकड़ के इसे दिलासा दे रहा था। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा फरदीन कि वो तुम्हें मुझसे छीन चुकी है। फरदीन इस वक्त जलिश के रूम में सर थाम कर बैठा हुआ था। तुमने कैसे निकाहनामे पर साइन कर दिए? फरदीन तुम्हें हज़ार बार बता चुका हूँ। सिचुएशन ही ऐसी थी कि बाबा की बात ने मेरे दिमाग को एकदम मफलूज कर दिया था। मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि बाबा वहाँ कैसे पहुँचे। ये सारा प्लान अशना का था। इसने सारा ड्रामा रचाया है। पहले तुम्हें कॉल करके बुलाया, फिर ताया अब्बू को। उससे पता नहीं क्या कहा होगा। मुझे तो लगता है उसकी खुदकुशी भी महज एक ड्रामा थी, हमें ट्रैप करने के लिए। क्या तुमने देखा असल में ज़ख्म है क्या? जरी की बात पर फरदीन के जहन के पर्दों पर उसका अशना की कलाई पकड़ना, उसका दर्द से सिसकना और जहन से खून और ज़ख्म से खून निकलना लहराने लगा। मगर उसने इसकी बात के बारे में बताया नहीं था। बस इतना बोला कि कोई जो भी कहे बाबा इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? अगर मैं उसे घर छोड़ने की बात करूं तो बाबा अंदर अम्मा को ले आते हैं। ऊपर से ना सिर्फ घर हक महर में लिख दिया, बल्कि घर नाम भी उसके कर दिया। फरदीन को रह रहकर मुस्तफ़ा कमाल के इस अमल पर गुस्सा आ रहा था। क्या तुम्हारे साथ साथ मेरा घर भी उसकी झोली में डाल दिया ताया अबू ने? वो हैरत ज़दा रह गई थी। अभी तो पता नहीं क्या क्या देना है उसे। मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आया हूँ कि तुम खुद को हल्कान मत करो। यूँ मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूँगा। मुझे वो कभी पा नहीं सकेगी। ज़रा पापा का गुस्सा उतर जाए, मैं उनसे दो टोक बात करूँगा। मुझे जब उसे बसाना ही नहीं है तो घर में रखने का क्या फ़ायदा? इसलिए तुमसे कहने आया हूँ कि चचा चचा को बोलो कि गुस्सा अपने भाई पर करें और तुम्हें मेरे साथ रुखसत कर दें। नहीं फरदीन मुस्तफ़ा, मुझे अब तभी उस घर में जाना है जब वो घर और तुम मेरे हो जाओगे, और यहाँ से वो मेरे घर से तुम्हारी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाएगी। मैं उसे एक नज़र भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है वो मज़ीद तुम्हारे आस पास रखे हुए। ओके ठीक है, मैं करता हूँ कुछ, तुम परेशान मत हो। फरदीन ने उसके आंसू साफ करके उसके हाथ थामते हुए कहा था।
ड्राइवर के हाथ अमीना बेगम ने इसकी ज़रूरत की तमाम अशिया भिजवा दी थी, जिनको देखकर सुल्ताना बेगम ने गिला किया था। ये क्या आशना बेटा, तुमने अपनी मामा के घर से ये सब क्यों मंगवाया? मुझे कहती, मैं दिला देती तो खुद ले आती। तुम इस तरह अच्छा नहीं लगता। मैंने कौन सा कुछ नया मंगवाया, ये सब मेरे इस्तेमाल की चीज़ें थी। अगर मैं ना करती तो ऐसे फालतू में पड़ी रहती, इसलिए मैंने मंगवा लिया। आप कुछ बुरा मत सोचिएगा, मैं आपके साथ जाऊँगी किसी दिन शॉपिंग करने, जब ज़ालिश की चीज़ें लेने जाना आपने। उसकी आखिरी बात पर सुल्ताना बेगम ने बहुत ध्यान से इसे देखा था, जिसके चेहरे पर उन्हें कोई तासुर न मिला था, जिसे इसने बहुत ज़ब्त से काम लिया था। अब कहाँ, मैंने सफ़िया और मुर्तज़ा भाई से बात की थी। मुर्तज़ा भाई तो फिर भी मान रहे हैं, मगर सफ़िया और ज़ालिश दिल लगाकर बैठी हैं। फ़रदीन के बाबा भी अब चुप कर गए हैं, कहते हैं कुछ दिन तक चुप ही अच्छी है, फिर देखी जाएगी। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि ज़रिए सफ़िया आंटी मान जाए? अशना के कहने पर सुल्ताना बेगम ने इसकी तरफ देखा था, जैसे कह रही हो ना, एक तरीका तुम्हारा यहाँ से चले जाना। अशना उनकी खामोशी का मतलब समझते हुए लपकारने लगी थी। ये तो बहुत मुश्किल काम है, क्या उनका मनाना? सुल्ताना बेगम ने इसकी अधूरी बात से मतलब अखज़ किया था। फ़रदीन को छोड़ना बहुत मुश्किल है आंटी, ऐसा सोचते हुए भी मेरी जान निकलती है। अशना हमेशा की तरह बेख्तियार हुई थी और पहली दफ़ा सुल्ताना को इस पर तरस आया था। उन्होंने इसके सिल्क के बालों पर हाथ फेरा था। यकीन करें आंटी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि फ़रदीन ज़री का शौहर है या किसी और का। मुझे तो पता भी नहीं चला कब कैसे मेरा दिल मेरे हाथों से निकल गया। इसके बाद मैंने फ़रदीन को तलाश किया, मुझे तब भी नहीं पता चला। जब ये मुझे मिला, इससे बात की तब भी नहीं, और जब मुझे पता चला तो पहले मैंने अपने दिल को समझाया, मगर वो सिर्फ फ़रदीन की ज़िद लगा कर बैठ गया था। मैंने ज़री से बात की, मुझे पता चला मैं बहुत गलत थी। क्या कोई अपना शौहर तो इस समय बांध सकता है? भला मैं तब पागल हो गई थी। उसी पागलपन में मैंने ये काम कर की, और जब मुझे होश आया, मामा पापा को रोते देखकर फैसला किया कि मैं अपने दिल को मार दूंगी और अपने से जुड़े रिश्तों को अब तकलीफ नहीं दूंगी, ना फ़रदीन को ना ज़री को। मैंने फ़रदीन को बुलाया भी इसलिए था कि मैं चली जाऊंगी, मगर ये सब हो गया मुझे नहीं पता। पापा अंकल के पास आए थे, मुझे नहीं पता। वो उनका हाथ पकड़ कर सच्चाई बयान करने लगी थी। सुल्ताना बेगम ने सारी लादेन को यकीन था, पर वो भी रोते हुए बोली थी, मेरा यकीन करें आप, मुझे पता है ज़री और फ़रदीन मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने नहीं किया ये सब, मुझसे बस ये गलती होगी, किसी के शौहर से मोहब्बत होगी ये मानती हूँ मैं, मगर फ़रदीन को छीनूंगी नहीं उससे। ये ज़री का घर है, फ़रदीन उसका है। मैं ये घर उसे दे देती हूँ, पर उसे कहें कि वो सिर्फ फ़रदीन का नाम मेरे नाम के साथ रहने दे। मैं अपनी सारी ज़िंदगी उसके नाम पर गुजार सकती हूँ। आप उसे कहें कि मुझे बेशक इस घर में ना रहने दे, पर फ़रदीन की ज़िंदगी में रहने दे। प्लीज़ आप ज़री को बोले वो मान जाए, फ़रदीन के पास अपने घर में आ जाए प्लीज़, वरना फ़रदीन मुझे छोड़ देगा। प्लीज़ उसे मुझसे उसके बगैर जिया नहीं जाएगा। इसके तड़पते और लगते हुए पर सुल्ताना बेगम तमसाते बैठी थी। वो मोहब्बत में मारी इस लड़की को देख रही थी, जिसके लबों पर सिर्फ फ़रदीन का विर्द ही जारी था। यही मोहब्बत होती है जो बंदे को क्या से क्या बना देती है। यही मोहब्बत इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तरफ ले जाती है। मोहब्बत की यही तरफ तो बंदे को आशिक बनाकर गलियों में नचा देती है। यही तो मोहब्बत की वो आखिरी हद है जो बंदे के दिल से हर तलब मिटा देती है। सिर्फ मोहब्बत का दर हो और आशिक का सर, यही तो इश्क है जो किसी को दुनिया भुला देता है और किसी को खुदा, किसी को गलत और सही की पहचान बुला देता है, तो किसी को फ़कीर बना देता है। इसमें बंदे का क्या इख्तियार है वो इससे बच पाए। अगर पाना मुमकिन होता तो हीर और सोनी का किस्सा हमें कहानियों में ना मिलता। अगर बच जाना आसान होता तो मोहब्बत में जान देने वाले भी खुद को बचा लेते, पर ये तो बंदे को अंदर से निचोड़ लेती है। सुल्ताना बेगम ने आंसू से भरी आंखों से फ़रदीन मुस्तफ़ा पर टका दी थी, जो लब बेचे से अपनी माँ से लिपटा रोते हुए देख रहा था। फिर अपने कदम वापसी को मोड़ लेते, मगर इसकी सिसकियाँ अभी भी इसके कानों में गूंज रही थी। क्या बात है, कुछ अपसेट नज़र आ रहे हो? फ़याज़ ने उसे गुमसुम एक मरकज़ पर ही नज़र निगाह जमाए देखकर पूछा। वो गहरा सांस भर गया था। आजकल तो लाइफ अपसेट हो गई है यार। क्या ज़ालिश भाभी नहीं माने? कैसे माने यार, तुम ही बताओ। वो उसका वजूद कैसे बर्दाश्त करे जिसे अशना भाभी करेगी वैसे ही। फ़याज़ की बात पर वो उसे देखने लगा जैसे उसकी बात का मतलब जानना चाह रहा हो। वो तो अपने शौक़ और मजबूरी की वजह से बर्दाश्त करेगी, पर ज़री को ऐसी कोई मजबूरी या शौक़ नहीं है। अच्छा, तो क्या ज़ालिश भाभी क्या तुमसे मोहब्बत नहीं करती? वो भी अपनी मोहब्बत मजबूरी से बर्दाश्त कर ले उनको, और तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी रहने के शौक़ से कर ले। तुम ज़री को इसके साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो? फ़रदीन उसकी बात पर हैरान हुआ था। मैं तो मोहब्बत को कंपेयर कर रहा हूँ कि दोनों तुमसे मोहब्बत करती हैं, तुम्हारे साथ रहना चाहती हैं, तो फिर दोनों ही अपनी अपनी मोहब्बत की खातिर कंप्रोमाइज़ करें। दोनों की मोहब्बत को कंपेयर कैसे कर सकते हो? ज़री की मोहब्बत अपने शौहर से है, जबकि उसकी मोहब्बत किसी के शौहर से जो गलत है। अच्छा, इसकी बात पर फ़याज़ मुस्कुराया था। मोहब्बत गलत नहीं होती फ़रदीन। हाँ, मोहब्बत गलत वक्त पर या गलत बंदे के साथ ज़रूर हो जाती है, जैसे कि बदकिस्मती से अशना भाभी को तुमसे होगी। वरना कहते नहीं अमीरज़ादी को जिसने आधी दुनिया को देख रखा हो, क्या वो तुम पर दिल हार जाती है? अगर उसके बस में होता तो वो अपनी आज़ाइशों को छोड़ कर यूँ तुम्हारे एक नज़र के लिए तड़प रही होती। बिल्कुल नहीं फ़रदीन,
تو تمہاری نظر میں وہ ٹھیک ہے؟ فردین نے ناگواری سے دیکھا تھا جس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ اگر ٹھیک نہیں تو میری نظر میں وہ غلط بھی نہیں ہے۔ پہلی بات تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ تم شادی شدہ ہو، اگر پتہ ہوتا تو پاگل نہیں ہوتی۔ جو تم سے محبت کرتی، ویسے بھی محبت تو خود بخود ہو جانے والا فعل ہے، اس میں تو ہم کسی بندے پر الزام لگا ہی نہیں سکتے کہ اس نے جان بوجھ کر کی ہے۔ وہ خود کو نہیں روک سکی، تبھی تو اس مقام تک آ پہنچی، اور تم اپنے نکاح شدہ ہونے کی بات کر رہے ہو۔ اس معاشرے میں میں نے مرد اور عورتوں کو اپنے پانچ بچے بھی چھوڑ کر دیکھا ہے، جو محبت کے نام پر لوگوں کو اپنی بیویوں کو طلاق دیتے، چار شادی کرتے بھی دیکھا ہے۔ کوئی محبت کے نام پر قتل کر رہا ہوتا ہے، کوئی ہو رہا ہوتا ہے، کسی کو اپنے منگیتر چھوڑتے دیکھا ہے تو کسی کو اپنا گھر، اپنے والدین چھوڑتے دیکھا ہے محبت کے نام پر۔ اب یہ کہنا کہ اشنا بھابی غلط ہیں، کسی کا شوہر تھا تو کیا ہوا؟ کہاں لکھا ہے کسی شوہر سے محبت کرنا گناہ ہے؟ کیا شوہر کسی دوسرے عورت سے محبت کر سکتا ہے؟ کیا کوئی مرد کسی کی بیوی سے محبت کرے تو جائز ہے، تو پھر اشنا بھابی بھی غلط نہیں ہے۔ فیاض کی باتوں پر بالکل چپ سا ہو گیا تھا۔ جہاں تک اس کے ان کے تمہاری زندگی میں جس بلیک میلنگ سے آنے کی بات کی ہے، وہ تم انکل مصطفیٰ سے بات کرو، وہی سارا معاملہ کلیئر کر سکتے ہیں کہ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا وہ اتنا بڑا قدم اٹھا گئے تھے۔ بابا سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہے، ان کو تو بس وہی نظر آ رہی ہے۔ اسے چھوڑنے کی بات کرتا ہوں تو بابا پریشر میں آ جاتے ہیں۔ فردین غصے میں ہوا تھا۔ تم نے ان کو چھوڑنا کیوں ہے فردین؟ فیاض کے پوچھنے پر فردین نے اسے گھورا تھا۔ تو اور کیا اس مصیبت کے ٹوکرے کو ساری زندگی سر پہ سجا کر رکھو، ذرے بھی اسے برداشت نہیں کرے گی، اس کے ہوتے ہوئے رخصتی نہیں کروائے گی؟ فردین نے، جب تم کہہ رہے ہو کہ وہ اس بات پر ایگری ہے کہ وہ یہ گھر اور تمہیں زری بھابی کو دے کر چلی جائے گی، تو پھر باقی مسئلہ کیا ہے؟ جب گھر زرش بھابی کا تمہارا سارا وقت اور پیار اس کے لیے ہے، تو پھر ایک نام اسے دینے سے کیا ہو جائے گا؟ وہ الگ اپنے گھر میں رہے گی، کوئی ڈیمانڈ نہیں کرے گی، پھر بھی مسئلہ ہے۔ زرش بھابی کو مرد تو ایک کو گھر میں بسا کر رکھتے ہیں، دوسرے کو ساری عمر چھپا کر رکھ لیتے ہیں، اور تم اپنا ایک نام نہیں دے سکتے؟ تمہیں ان پر دست نہیں آتا کہ وہ ہر روز اپنی عزت نفس کو خوش ہو کے تمہارے ساتھ کی بھیک مانگ رہی ہے؟ تم اتنا بتا دو، جس دن تم ان کو چھوڑ دو گے نا، وہ سچ میں مر جائے گی۔ فیاض کی آخری بات پر فردین کا دل ایک پل کے لیے رکا تھا، پھر سر کو جھٹک کر ویٹر کی طرف دیکھنے لگا جو کھانا سرو کر رہا تھا۔ وہ جب گھر آیا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ فیاض کے ساتھ کھانا کھا چکا تھا، اس لیے سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ پہلی نظر اس کی بیڈ کی طرف اٹھی تھی جو خالی تھا۔ اس نے نظر دوڑائی تو اسے صوفے پر سویا دیکھ کر تشکر کا سانس خارج کیا تھا۔ میرے بیٹے کی جان تو چھوٹی، وہ ریلیکس ہو کر سونے کے خیال سے خوش ہوا تھا اور کپڑے تبدیل کرتا سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ کروٹ بدلی تو پہلی نظر سوئی ہوئی اشنا پر پڑی۔ وہ بے اختیار اسے دیکھنے لگا کہ آخر یہ لڑکی اتنے پاگل پن کیوں اترا ہوا ہے؟ ساتھ ہی فیاض کی کہی باتیں ذہن میں چلنے لگی تھی۔ پھر گہرا سانس بھرتا سیدھا ہو کر لیٹ گیا تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ نیند کی وادیوں میں کھو چکا تھا۔ اشنا کی آنکھ فجر کے وقت کھلی تو کانوں میں اذان کے الفاظ پڑتے تو بے اختیار اٹھ کر بیٹھی تھی اور اس کی طرف دیکھا جہاں فردین سکون سے سویا ہوا تھا۔ اسے سویا دیکھ کر مسکرا دی تھی، اٹھ کر اس کے بیڈ پر اس کے نزدیک بیٹھ گئی تھی۔ اس کے چہرے سے کمبل اترا ہوا تھا، وہ آسانی سے اسے دیکھ سکتی تھی۔ اس نے کیا بھی ایسا ہی تھا، پیار سے اس کے ایک ایک نقوش کو دیکھتی دل میں اتارنے لگی تھی، پھر اپنے دل میں آتے خیال پر مسکراتی جھکی اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ فردین نیند میں کسمسایا تھا، ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور چلتے ہوئے صوفے پر بیٹھ کے اسے دیکھنے لگی۔ باہر سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی، باہر آئی جہاں مصطفیٰ کمال مسجد جا رہے تھے، سلطانہ بیگم جائے نماز فرش پر بچھا رہی تھی۔ اشنا واپس اپنے کمرے میں آئی، دوپٹہ اٹھایا اور واش روم میں چلی گئی۔ وضو کرنے کے بعد باہر آئی اور جائے نماز ڈھونڈنے لگی جو اسے مل گئی تھی۔ نماز پڑھ کر دعا مانگی تو صرف فردین کا ساتھ مانگا۔ دعا مکمل کر کے جائے نماز کو اس کی جگہ پر رکھ کے فردین کے پاس آئی تھی اور اس کو پھونک ماری تھی۔ بہت مانگ لیا تمہیں دنیا سے فردین، مصطفیٰ اب اپنے اللہ سے مانگوں گی، اسی نے تمہاری محبت میرے دل میں ڈالنی ہے، وہی اب تمہیں میرا کرے گا۔ وہ زیر لب بولی تھی، دوپٹہ گلے میں ڈال کر اس کا کندھا مہلایا تھا جس نے فٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، وہ جانتی تھی کہ وہ فجر کی نماز کا پابند تھا، باقی کہ کبھی کبھار چھوٹ جایا کرتی تھی۔ تم کیسے اٹھ گئی آج؟ اس نے اس کے دھلے ہوئے چہرے کی طرف دیکھ کر نکاح کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہاں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے تمہیں اٹھایا کہ تم جاؤ، اب میرا حق ہے اس بیڈ پر۔ کیوں جہیز میں لے کر آئی تھی تم اسے؟ وہ بیڈ سے اٹھ گیا تھا، تم مجھے جہیز نہ لانے کا طعنہ دے رہے ہو؟ وہ اسے کمبل میں گھس گئی تھی، کمبل سے پھوٹتی اس کی خوشبو نے اسے اپنے سال میں لے لیا تھا۔ یہ جو میری وارڈروب کا کباڑا بنا کر رکھا ہوا ہے، اس کے بعد میں تمہیں اپنے جہیز کی پڑی ہوئی ہے۔ خبردار اگر آئندہ سے تمہارے ماں باپ کے گھر سے کوئی چیز آئے تو پھر دیکھنا مجھے اپنی امیریت سے امپریس کرنے کی تمہاری کوشش بیکار ہے۔ وہ اسپاٹ انداز میں کہتا چلا گیا تھا۔ اشنا نے سونے کا ارادہ ترک کیا، وارڈروب سے اپنی تمام چیزیں نکال کر ان کو بیگ میں رکھا، باہر لان میں آ کر چہل قدمی کرنے لگی اور صاف صفائی والی کا انتظار کرنے لگی۔ سلطانہ بیگم کھانا وغیرہ خود ہی بناتی تھی، بس صفائی والی آ کر صفائی اور کپڑے دھو جایا کرتی تھی اور وہ لوگوں کے گھر میں بھی جاتی تھی، اس لیے پہلے ان لوگوں کے گھر سے آتی تھی۔ جب وہ آئی تو اس نے پورا بیگ اسے تھما دیا، اس میں کپڑے جوتے کچھ اور چیزیں، اسے اپنے گھر لے جاؤ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ جب فردین نماز پڑھ کر معمول کی واک کر کے اپنے کمرے میں آیا تو اشنا کو اپنے کمرے
कपड़ों में देखकर हैरत ज़्यादा रह गया था। इसकी पैंट को पंचों से फोल्ड किया हुआ था और ब्लू शर्ट में वो अजीब ही लग रही थी। मेरे कपड़े क्यों पहने हैं? वो बुरी तेवरों से इसे देखते पूछने लगा था। मेरे पास कपड़े ही नहीं है, वो सुकून से बोली। फरदीन गुस्से में वार्डरोब की तरफ बढ़ा मगर इसे खाली देखकर हैरान हुआ। फिर निगाह ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी जहाँ इसका मेकअप का कोई सामान मौजूद नहीं था। मैंने सब हाजरा को दे दिया है क्योंकि सब मम्मा पापा की तरफ से था और मुझे तुम पर अपनी अमीरियत जताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब मेरे पास ना कोई ड्रेस है ना ही कोई जूता। ला कर दोगे तो ठीक, वरना मैं ऐसे ही काम चला लूँगी। और आराम से कहती कमरे से निकल गई थी जबकि वो अभी तक हक्का बक्का खड़ा था। ये शर्मिंदा करवाए कि माँ और बाबा के सामने वो बड़बड़ाया था। तैयार होकर जब नाश्ते की टेबल पर आया, अशना सुल्तान बेगम का दुपट्टा ओढ़े बैठी हुई थी। पापा चले गए हैं? वो सुल्ताना बेगम से पूछने लगा। वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, जल्दी चले जाते थे। हाँ, वो 7 बजे निकल गए थे। तुम बैठो। उनको बताने पर वो सर हिलाता कुर्सी पर टिक गया था और एक नज़र से देखा जो पैंट और टी शर्ट पर दुपट्टा ओढ़े अजीब व गरीब मखलूक लग रही थी। फरदीन मुस्कुराहट छुपाता नाश्ता करने लगा। बेटा, इसके पास कोई कपड़ा नहीं है पहनने को, इसे कुछ ड्रेस ही ला दो। इतनी अमीर कबीर बहू आपकी एक दिन में गरीब कैसे होगी? उसके लहजे में तमस्कर था। मैं जब खुद मना किया है इसे इसके वालिद की तरफ से कपड़े पहनने को, तो अब तुम ही लाकर दोगे ना इसे? सुल्ताना बेगम के कहने पर वैसे घूरने लगा। भला इसने ये तो नहीं कहा था कि हालांकि उसका मकसद यही था जो इस मैडम को इस घर में लेकर आए हैं उनको बोलें इसकी ज़रूरतें पूरी करें। मुफ्तावास पर एक तेज़ से नज़र डालना नहीं भूला था। मैंने कहा था ना वो नहीं मानेगा। फरदीन के जाने के बाद सुल्ताना बेगम से कहने लगी, मैं इसके लायक ड्रेस पहनूंगी वरना नहीं। अशना ज़िद्दी लहजे में बोली थी। कहाँ जा रही हो ज़री? सफ़िया बेगम इसे जाता हुआ देखकर पूछने लगी थी। अपने घर। अम्मी, कौन सा तुम्हारा घर जो उसके नाम कर दिया? किस हक़ से तुम्हारा घर बन गया? देखो तो भाई साहब को हक़ महर में ही लिख दिया, तुम्हें तो नहीं लिख कर दिया था। सफ़िया बेगम की बात में सच्चाई भी थी जिसको मानते हुए लब बेच कर रह गई थी। अगर मैं ऐसे ही मंजर से गायब रही तो जिस तरह उसने मेरे घर को अपना बना लिया, फरदीन को भी बना लेगी। सब कुछ तो है इसके पास। दौलत हुसन और लबो लहजे में बहुत मीठी छुरी है। वो कोई भी उसकी बातों में आ सकता है। सुल्ताना बहन उस पर मर मिटी हैं। 2 दिन हो गए हैं उसने तुम्हारा आकर पूछा है कोई? और भाई साहब तो अमीर बहू को पाते ही जैसे भूल गए हैं। सफ़िया बेगम ने जलते दिल की भड़ास निकाली थी। इसलिए तो जा रही हूँ। मैं इतनी आसानी से इसे सब नहीं हासिल करने दूंगी। फरदीन की तरफ से मुझे कोई ख़तरा नहीं है। वो मेरा है और मेरा ही रहेगा। मर्द ज़ात का कोई भरोसा भी नहीं होता। ज़री तुम फरदीन को बोलो कि भाई साहब से 2 टोक बात करे, ना सिर्फ घर वापस नहीं बल्कि उस बला को भी यहाँ से चलता करे। सफ़िया की बात को समझते हुए सर हिला गई थी। मैं चलती हूँ, फरदीन भी घर होगा। वो उनसे कहते हुए यहाँ आई तो पहली निगाह अशना पर पड़ी जो फरदीन के कपड़ों में बैठी टीवी देख रही थी। सुल्ताना बेगम पास बैठी मटर निकाल रही थी। अरे ज़री बेटा आओ ना। सुल्ताना कमाल की इस पर नज़र पड़ी तो मुस्कुराते हुए बोले। इसके बोलने पर रचना ने भी इसे देखा जो खा जाने नज़र से देख रही थी। कैसी हैं आप ताईजान? 2 दिन हो गए हैं, आप तो भूल ही गई हैं अपनी बेटी को। वो शिकवा करती इनके पास आई थी। अरे कौन भूल सकता है? बस घर के कामों में ही फुर्सत नहीं निकलती। सारे काम जो आपको करने पड़ते हैं। पहले तो मैं आपका हाथ बटा देती थी। कोई नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं रोज़ाना आकर बटा दिया करूँगी। उसके कहने पर रचना ने गौर से इसके चेहरे की तरफ देखा, फिर कह उठी थी, रोज़ाना की क्या ज़रूरत है? ज़री तुम आ जाओ ना यहीं हमेशा के लिए। अशना की बात पर दोनों चौंके थे। मेरे मुंह की बात छीन ली अशना बेटी ने। सुल्ताना बेगम मुस्कुराई थी। जब तुम हमेशा के लिए यहाँ से दफ़ा हो जाओगी मैं भी आ जाऊँगी। ये कहकर आखिर कितनी देर इनकी नज़रों में अच्छी बनती रहोगी? तुम बहुत महान हो और तुम कुर्बानी दे रही हो किस चीज़ की जो तुम्हारी है ही नहीं। तुमने कौन सा फरदीन को पाया है जो उसे कुर्बान कर रही हो? वो तो मैं जानती हूँ जिसका वो है। और तुम छीन रही हो मेरा घर तो छीन भी चुकी हो। शर्म ना आई तुम्हें मेरा घर लेते हुए? ज़री तो इसकी बात पर जल भुन गई थी। ज़री इसका ये मतलब नहीं था। सुल्ताना बेगम उसकी आंखों में नमी देकर बोल पड़ी थी। बहुत अच्छी तरह मैं इसके मतलब जान गई हूँ। ताई अम्मी, आप इसके मासूम चेहरे पर ना जाएं। सिर्फ धोखा है ये आप लोगों का प्यार और दिल जीतने का। तुम गलत सोच रहे हो ज़री, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं तो खुद भी तुमसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। अंकल ने यह घर कब मेरे नाम किया मुझे कुछ नहीं पता, बल्कि मैं तो फरदीन से कह चुकी हूँ कि मैं ये घर तुम लोगों को वापस करने को तैयार हूँ। अशना ने नरमी से अपनी सफाई देने की चाहती और रेडी तो कब लौटा रही हो ये घर और फरदीन को मुझे वापस? वो तंजिया मुस्कुराई थी। ये घर तो तुम्हें लौटा दूंगी पर फरदीन तो मेरा हुआ ही नहीं, वो कैसे लौटा सकती हूँ? अशना के लबों पर जख्मी मुस्कुराहट थी जिसे देखकर ज़री को बहुत सुकून मिला था, जबकि सुल्ताना बेगम ने तासीर से इसे देखा था। यही तो मैं कह रही हूँ तुमसे अशना वाहन कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। हमारी ज़िंदगियों से अपना मनहूसा लेकर बहुत दूर चले जाओ तुम। हमें अब चली जाओ तुम सब कुछ यहीं छोड़ के, यहाँ तक कि फरदीन का नाम भी। ज़री के बर्फीले लहजे पर नफ़े में सर हिला गई तो फिर रोते हुए अपने कमरे में भागे। तभी फरहीन हाल में कदम रखा हुआ, उसे रोता हुआ जाते हुए देख चुका था। कैसी हो ज़री? वो ज़लिश को मुस्कुराता देखकर मुस्कुराया था। पूरे 6 दिन बाद इसने इसके घर में कदम रखा था, वरना फरदीन इसे मिलने जाया करता था। मैं ठीक हूँ, तुम आज लेट आए हो? वो घड़ी की तरफ देखते हुए बोली थी। यहाँ किसी दोस्त को ड्रॉप करना था, तुम बैठो। फरदीन के कहने पर वो बैठ गई थी जबकि सुल्ताना बेगम उस तरह किचन में जा चुकी थी।
میں فریش ہو کر آتا ہوں، نہ جانے کہ وہ کمرے میں جانا چاہتا تھا۔ بعد میں بولے نہ بھی تو بیٹھو نا، صرف 10 منٹ تم چائے بنا کے لاؤ، میں تب تک آتا ہوں۔ وہ بولتا اپنے کمرے میں آیا جہاں وہ کمبل میں دبکی ہوئی تھی۔ اس کا التا وجود اس بات کی علامت تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ فردین نے لب بھیج کر اسے دیکھا، پھر وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالے۔ تبھی اشنا کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے ایک پل انتظار کیا وہ اٹھے گی، مگر جب نہ اٹھی تو فردین نے اس کا موبائل پکڑا۔ مما کالنگ ہے، الفاظ جگمگا رہے تھے، تمہاری مما کی کال ہے، اٹھ جاؤ۔ وہ اسے اٹھانا چاہتا تھا مگر وہ اسے مس نہ ہوئی تھی۔ اوکے نہ اٹھو، میں اسے کہہ دیتا ہوں کہ تم ان کی یاد میں ٹسوے بڑھا رہی ہو۔ فردین کا تیر بالکل صحیح جگہ پہ لگا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے کمبل سے اٹھی تھی۔ فردین نے دیکھا رونے کے باعث اس کا ناک اور ٹانکیں سرخ ہو گئی تھی۔ اس کا دل مٹھی میں آیا تھا۔ جی مما میں سوئی ہوئی تھی، جی زکام لگا ہوا تھا، گئی تھی ڈاکٹر کے پاس، جی فردین کے ساتھیوں کے بعد پھر بات ہوگی۔ وہ جھوٹ بولتی ہوئی جلدی سے کال بند کرتی موبائل سائڈ پر رکھ کر پھر سے پہلے والی پوزیشن میں چلی گئی تھی۔ فردین تم ابھی تک فریش نہیں ہوئے؟ زلیش حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، جو ہاتھ میں کپڑے لیے کھڑا تھا۔ ہاں وہ اب آدھا کینسل کر دیا، تم چلو۔ وہ کپڑے صوفے پر رکھتا اس کی طرف بڑھتا تھا، مانا کہ ابھی فی الحال میرے کمرے پر کچھ لوگوں نے اپنی گھٹیا سازشوں سے قبضہ کیا ہوا ہے پر تھا تو میرا نہ، اور رہے گا بھی میرا۔ وہ اس کے کمبل میں چھپے وجود کو دیکھتی جتانا نہیں بھولی تھی۔ چلو تم میرے ساتھ چلو۔ فردین اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے وہاں سے لے گیا تھا۔ تہمینہ وان اور صغیر وان نے کال کی تھی، وہ اس سے ملنے کے لیے رات کو آ رہے تھے۔ اشنا تب سے پریشانی سے ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی، حلیہ کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اب وہ اس کے سامنے فردین کے کپڑوں میں کیسے جائے گی۔ دوسرا وہ ان سے ساری سچویشن بھی چھپانا چاہتی تھی، اگر ذریعہ آگے تو اس نے کوئی لحاظ نہیں کرنا، اور پہنوں کیا، آنٹی کا ڈریس تو فٹ نہیں آنا، کیا کروں۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ دروازہ کھلا اور فردین کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں 2-3 شاپنگ بیگ تھے جو اس نے صوفے پر رکھے تھے۔ امی نے کال کی تھی، تمہارے گھر والے آ رہے ہیں، اس لیے ناچار مجھے کڑوا گھونٹ پینا پڑا تھا۔ فردین کی بات پر خوشی اور حیرت سے دم بخود رہ گئی تھی۔ اب کہہ سکتے میں چلی گئی ہو، وہ اسے حیرت کا بھوت بنے دیکھ کر کہنے لگا جب مسکراتی ہوئی شاپنگ بیگ میں سے چیزیں نکالنے لگی تھی۔ واؤ فردین، مصطفیٰ تمہاری چوائس تو بہت کمال کی ہے۔ وہ پنک کلر کے برانڈیڈ سوٹ کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے زیر لب مسکرائی تھی۔ فردین اس کے مسکرانے پر ریلیکس ہوتا ہے کپڑے چینج کرنے چلا گیا تھا۔ اشنا نے جوتا پہن کر چیک کیا تھا جو تھوڑا سا سائز میں تھا کیونکہ وہ اپنے حساب سے لے کر آیا تھا۔ وہ ساری چیزیں پکڑ کرتی ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی، ڈریس پہن کر خود کو مرر میں دیکھتی مسکرا دی۔ واقعی اس پر وہ سوٹ بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ پھر بالوں کو ویسے ہی کھلا چھوڑے وہ روم میں جہاں فردین توڑی سے باہر لگ رہا تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کے پوچھنے پر فردین نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی جو کب گہری ہوتی چلی گئی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ جیسی ہو ویسی ہی لگو گی نا۔ وہ رخ بدل گیا تھا تو اشنا دل محسوس کر رہ گئی تھی، جبکہ فردین سوچنے لگا اندازے کے مطابق سوٹ لایا تھا اسے اتنا پرفیکٹ کیسے آ گیا۔ سلطانہ بیگم کی تلاش میں کچن میں آئی جو کباب کا مسالہ تیار کر رہی تھی۔ کہ آنٹی آپ کیوں اتنی زحمت کر رہی ہیں؟ انہوں نے کھانا نہیں ہے، کھانا کیوں نہیں کھائیں گے بھلا؟ اس دن بھی تمہاری ماما ویسے ہی چلی گئی تھی، میں ہیلپ کر دوں؟ آپ سب کچھ کیسے کریں گی؟ وہ کچھ شرمندہ ہونے لگی تھی کہ اب اسے کچھ بنانا تو آتا نہیں، وہ ضرور کچن سے فری کر دیتی، مشکل کچھ بھی نہیں، کباب بنا کر فریج میں رکھ دیتی ہوں، ڈنر کے ٹائم فرائی کر لیں گے۔ میٹھے میں رس ملائی بنا کے رکھ لی ہے، اب بس مٹن اور بریانی بنانے لگی ہوں، باقی فردین کے بابا کو لسٹ سینڈ کر دی ہے، وہ بازار سے لے آئیں گے۔ ان کے بتانے پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی، اتنا کچھ ابھی وہ لسٹ بنا دی ہے؟ کیوں تمہارے گھر میں اتنے کھانے مہمانوں کے سامنے نہیں رکھتے؟ اس کے سوال پر وہ سوچ میں پڑ گئی، واقعی اس نے کبھی نوٹ ہی نہیں کیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، میں نے تو شکر کیا جب فردین نے بتایا کہ وہ تمہارے لیے شاپنگ کر کے لایا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اس سے سلطانہ بیگم کی بات پر وہ چونک اٹھی تھی۔ آپ نے کال کر کے بتایا تھا فردین کو ماما بابا کے بارے میں؟ نہیں تو کس نے کہا؟ اسے تو ابھی بتایا میں نے۔ ان کی بات پر اشنا کو خوشگوار جھٹکا لگا تھا۔ امی نے کال کی تھی، تمہارے گھر والے آ رہے ہیں اس لیے مجھے کڑوا گھونٹ بھرنا پڑا۔ فردین کا کہا گیا جملہ اس کے کانوں میں گونجا، وہ خوشی سے مسکراتی اپنا آپ اسے ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس ہوا تھا، ہال میں لگے دیوار پر آئینے میں اپنے سراپے کو دیکھتی ہوئے مسکرا رہی تھی، اور پھر رات کو تک اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ جدا نہ ہوئی تھی۔ رات کو جب تہمینہ وان اور صغیر وان آئے تب بھی وہ مسکرا رہی تھی، ان سے خوشی سے ملی، اسے خوش دیکھ کر پرسکون ہوئے تھے۔ تمہارے ساس اور سسر تو بہت اچھے ہیں، فردین کیسا ہے اب؟ تہمینہ بیگم نے پوچھا تھا۔ وہ بھی بہت اچھے ہیں، مسکرائی تھی۔ زلیش کو کب کروا رہے ہیں یہ رخصت؟ مجھے تو بہت تکلیف ہو رہی ہے تمہارے لیے بیٹا، بہت مشکل ہے سوکن کے ساتھ رہنا۔ مما سوکن وہ نہیں، میں اس پر بن کر آئی ہوں، مشکل والی کوئی بات نہیں ہے، وہ اس گھر میں رہے گی اور میں الگ۔ اس کے مسکرا کر کہنے پر اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ بہت خوشی زری کے گھر سے واپس آئی تھی، زری ان کے رشتے کو برقرار رکھنے پر مان گئی تھی، اور رخصت کروانے پر بھی رضامند ہو گئی تھی۔ یہ بات آ کر جب اس نے فردین سے کی تو وہ حیرانگی سے اس کے چہرے پر چھائی خوشی کو دیکھنے لگا، اور یہ اس نے زری کو کس طرح منایا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ تم تو ایسے خوش ہو رہی ہو جیسے اس نے ساری عمر تمہیں سوکن کے روپ میں برداشت کرنے کا کہہ دیا ہو۔ فردین، مصطفیٰ کو اس کی خوشی ایک آنکھ نہ بھائی تھی، تمہارا نام اسے وہ چھین نہیں رہی؟ کیا یہ خوشی کم ہے تھوڑی؟
तुम नहीं समझोगे। वो बेड पर आलती पालती मार के बैठ गई थी। तुम्हारा पागलपन तो मैं समझ भी नहीं सकता। वैसे घूरता हुआ बेड पर आकर बैठ गया था। अशना से बेड पर लेटे देकर उठने लगी थी। कहाँ जा रही है? फरदीन बोलने बिना न रह सका था। अपने बिस्तर पर कुछ दिनों की मेहमान हो, क्या बेआराम करूँ तुम्हें, यही सोचा। अशना तो उसकी बात पर पहुंचा कर रह गई थी। जो अब करवा बदल गया था। वो किनारे पर लेटी उसकी पुश्त को देखने लगी जो दूसरी तरफ मुँह किए लेटा हुआ था। वो उठकर खड़ी हो गई थी। क्या हुआ? फरदीन ने दोबारा से सोफे पर लेटते देखकर पूछा था। क्या फायदा तुम्हारे करीब लेटने का जब तुम यूं चेहरा मोड़कर लेटोगे। इससे तो बेहतर है कि मैं सोफे पर कम से कम तुम्हारी नज़रों के सामने तो रहूंगी ना। अशना के जवाब पर वो साकित हुआ था। बेखुद सा होकर इसे देखने लगा जो आंखों में मोहब्बत की कंदीलें लिए इसे आंखों के जरिए दिल में उतार रही थी। जहर लगती हो तुम मुझे। फरदीन अपनी नज़रों की लगन के बरक्स बोला था। अगर अमृत लगती हूँ तो क्या पी जाओगे तुम? वो कहाँ आगे से सीधी थी, फौरी जवाब देगी। फरदीन ने भूमेश काके से सर से पाँव तक देखा था। इस बात का मतलब समझती हो तुम? नहीं। तुम बता दो। इस तरह की बातों के मतलब बताए नहीं, अमल करके समझाए जाते हैं। वो मायने खींची लहजे में बोला था। मगर अशना इसके जुमले पर गौर करती उसकी आंखों की अनोखी चमक को फरामोश कर गई थी, जो अब गहरा सांस से भरता सोने की तैयारी करने लगा था। फरदीन मुस्तफ़ा ने जब जल्दी से बात की तो वो मुकर गई थी। एक नंबर की झूठी है वो। फरदीन देखो तो अब तुम्हें मुझसे बदजन करने के लिए झूठों पर उतर आई है। भला मैं तुम्हारा सौदा कर सकती हूँ किसी भी कीमत पर नहीं। सलिश ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए यकीन दिलाया था। फरदीन ने भी एक नज़र उसके चेहरे पर डाली थी जहाँ उसके चेहरे का फीका रंग उसके लहजे की चुगली खाता फरदीन को सब बात समझा गया था। वो तो कह रही थी कि तुम इस बात पर राजी हो। खैर मैं भी से बात करने पर मुतफिक हूँ कि उसकी बात मान ली जाए। वो मेरे नाम पर सारी ज़िंदगी गुजारना चाहती है तो ठीक है, गुजार ले। फरदीन के कहने पर वो चौंकी थी। क्या कह रहे हो तुम? हम कैसे उसे अजाब की तरह अपने सर पर ला सकते हैं? कैसा अजाब जरी? जब वो कह रही है कि हमारी ज़िंदगी से दूर चली जाएगी, कोई हक कोई तलब नहीं होगा उसकी ज़िंदगी पर, तो फिर किस बात की परेशानी? वो कह रहा था और जरी हैरान परेशान से उसकी तरफ देख रही थी कि कुछ दिन पहले इसका तक उसका नाम नहीं सुनना चाहता था। आज उसकी हिमायत में बोल रहा था। इसके दिल में सफ़िया की बातें गूंजने लगी थी। वो सिर्फ ड्रामा कर रही है फरदीन की। तुम मुझसे तलाक ना दो कि तुम उससे तलाक ना दो। और तुम खुद सोचो कि सिर्फ नाम पर वो सारी ज़िंदगी कैसे गुजार सकती है। बल्कि कोई भी नहीं गुजार सकता। वो गुजार सकती है। जरी बिल्कुल पागल है यार। वो बिल्कुल सरफिरी है। उसके पास से उठता वो कह गया था तो नाम के बगैर भी गुजार ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम बस इसे तलाक के पेपर बनाओ। मैं जान से खुद बात कर लूँगी। इससे पहले कि तुम उससे घर अपने नाम करवा लेना। जरिश के बाद वह मुड़ा इसे देखने लगा। अगर तो हक मेहर में लिख दिया गया है वो कैसे वापस ले सकता हूँ मैं। उसकी शर्त मानकर हम उसे घर वापस रखवा लेते हैं, फिर उसे तलाक के पेपर देकर चलता कर देंगे। वो है भी इसी लायक। इसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि किसी का घर छोड़ छीना कैसा होता है। सलिश ज़हरखुंद लहजे में बोली थी। ये नोट किए बिना कि फरदीन के चेहरे पर उसकी बात से किस कदर नागवारी आई थी। वो कमरे में आया था। अशना कमरे में नहीं थी। वो आप इस हाल में आया था मगर वो इसे कहीं भी नज़र नहीं आई थी। कहाँ चली गई ये? वो इसकी तलाश में बाहर जाने लगा। वो इसे मुस्तफ़ा कमाल के कमरे से निकलती हुई दिखाई दी थी। हाथ में कोई फाइल थी। आगे तुम अंकल तुम्हारा पूछ रहे थे। इसे देखकर वो पूछे बोली जो बिना जवाब दिए कमरे में चला गया था। अशना इसके अंदाज पर नोट करती कमरे में आई। वो सोफे पर बैठा था। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम क्या लेने गई थी जरी के पास? खबरदार अगर आज के बाद तुम उसके पास गई तो। उसकी अनोखी बात पर वो हैरानगी से देखने लगा। क्या जरी ने कुछ कहा है? वो उसके खौफ के गुस्से से अंदाज़ा लगाने लगी थी। जिसने भी कुछ कहा है तुम्हें इससे क्या? तुम क्या पूरी दुनिया से फरदीन मुस्तफ़ा को मांगोगी? क्या तुम्हारी कोई इज़्ज़त नफ्स भी है या नहीं हो? सबके तरले करती फिर रही हो। इस तरह करने से क्या तुम्हें मेरा साथ मिल जाएगा? उसका लहजा बहुत दबा हुआ था। जिस पर अशना बस चुपचाप इसे बरकता हुआ देख रही थी जब सरहातों में थाम गया था। मैं बहुत परेशान कर रही हूँ तुम्हें, दफ़ा हो जाओ यहाँ से मेरी नज़रों से दूर। वो एकदम धरा था। अशना हड़बड़ा कर कमरे से निकली थी। इसके जाने के बाद फरदीन खुद को कोस कर गहरा सांस भरता हुआ खुद को रिलैक्स कर गया। वो हैरान था अपनी हालत पर कि अचानक इसे क्या हो गया। 10 मिनट तक उसका इंतजार करता रहा। जब उसकी वापसी ना हुई तो उठकर बाहर आया था। किसको ढूंढ रहे हो फरदीन? सुल्ताना बेगम ने इधर उधर देखते पाया था। पूछने लगी। वो एक है जो मुझे पागल बना रही है। कहाँ गई है वो? शायद किचन में है। सुल्ताना बेगम ने इसे किचन में जाते हुए देखा था। वो सारी दादा किचन में आया जहाँ वो टेबल पर बैठी रोने का शुगल फरमा रही थी। फरदीन ने खुद को मुलामत करने लगा। क्या इससे बेहतर जगह नहीं मिली रोने के लिए? फरदीन की आवाज़ पर वो बेदर्दी से आंसू साफ करती रुख मोड़ गई थी। मैं तो एक अज़ाब में मुब्तला हो गया हूँ। उतर जाऊँ तो उसके आंसू, इधर आऊँ तो तुम्हारी आंखों से बहता झरना। वो इसके साथ कुर्सी पर घसीट कर बैठ गया था। छूट जाएगी तुम्हारी इस अज़ाब से जान। आंसू लड़कियों की ज़ोर में बहने लगे थे जिनको फरदीन ने हाथ बढ़ाकर शर्फ मकबूलियत बख्शा था। अशना इसकी जसारत पर उसे देखने लगी। फरदीन इसकी भीगी पलकों को देख कर बेखुद हुआ था। फिर इसी बेखुदी में झुके हुए इसकी भीगी आंखों को चूमता सब फरामोश कर गया था। अशना तो दम बखुद रह गई थी। मुझे नहीं लगता अब मुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। फरदीन के लबों पर मुस्कुराहट चमकी थी जिससे नजरें चाहती वो उठकर खड़ी हो गई तो बिना देखे कमरे में चली गई थी। इसकी धड़कन अभी भी मामूल से हटकर चल रही थी।
یہ کیا ہے؟ فردین کے ہاتھ میں وہ فائل تھی جو کچھ دیر پہلے وہ مصطفیٰ کمال کے روم سے لے کر نکلی تھی۔ یہ گھر کے پیپرز ہیں، میں نے یہ گھر زری کے نام کر دیا ہے۔ اشنا کے بتانے پر وہ چونکا تھا، اس کے ذہن میں زری سے وہی باتیں گونجنے لگی تھیں، اس کے ماتھے پر آئے دو بل گہرے ہوئے جسے اشنا صاف محسوس کر چکی تھی۔ تمہیں اتنی اچھی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پیپرز پھاڑ دیے۔ یہ کیا کیا؟ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ یہ گھر تمہیں حق مہر میں ملا ہے نا، تو اسے واپس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پر زری اس کے لیے اور گھر بن جائے گا، فردین نے کہتے ہوئے لائٹ آف کی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اب اسے کوئی بات نہیں کرنی۔ فردین مصطفیٰ عجیب سے دوراہے پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا دل ایک الگ ہی راگ پا رہا تھا جس کو وہ سمجھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ مصطفیٰ کمال اور سلطانہ بیگم رخصتی کی ڈیٹ فائنل کر آئے تھے، مگر زرلش فردین کو مسلسل اشنا کو چھوڑنے پر زور دے رہی تھی۔ اور اشنا سب سے اپنا غم چھپاتی اپنے دل کو سمجھانے میں مصروف تھی۔ آج سارا دن آفس میں بھی اس کا سوچتے ہوئے نکل گیا تھا، اس لیے جب رات کو گھر آیا تو کسی سے بات اور ڈنر کیے بغیر اپنے کمرے میں گھس گیا تھا۔ اشنا بھی چند لقمے زہر مار کھاتے ہوئے کمرے میں آئی تھی، پر اسے پینٹ کوٹ میں ہی بیڈ پر لیٹے دیکھ کچھ حیران بھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا فردین؟ تم ٹھیک ہو؟ کھانا بھی نہیں کھایا تم نے؟ وہ اس کے پاس ٹیک گئی تھی جو آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا، اس کی آواز پر بھی آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ فردین، اشنا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جو اس نے بری طرح جھٹک دیا تھا۔ اشنا جو پہلے اس سے دور جانے کے خیال سے غمگین تھی، اس کے اس عمل پر آبدیدہ ہونے لگی تھی۔ اس کے آنسو جھلکنے لگے تھے، جن کو چھپانے کے لیے اٹھنے لگی، مگر فردین نے ہاتھ بڑھا کر نہ صرف اسے روکا بلکہ اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ وہ جو پہلے ہی تڑپ رہی تھی، اس کی باہوں کا سارا باتیں پگھل گئی تھی۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں فردین، بے حد بے حساب۔ تم سے دور جانا بہت مشکل ہے، تمہیں دیکھے بنا رہنا بھی بہت تکلیف دہ ہے۔ تمہاری آواز سنے بغیر وقت گزارنا عذاب لگے گا فردین۔ وہ اس کے سینے میں سر چھپائے سسک رہی تھی۔ میں غلط تھی، پر میری محبت نہیں تھی فردین، میں بے بس تھی اور آج بھی بہت زیادہ بے بس ہوں، پر میں اپنے کیے کی سزا زری کو یہاں تمہیں نہیں دوں گی۔ میں خود چلی جاؤں گی تم سے، تمہاری زندگی سے دور، پر یہ سب جان لیوا ہے۔ سوچتی ہوں تو جان نکلنے لگتی ہے۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ فردین سرخ آنکھوں سے اسے سن رہا تھا، جو اپنا دل، اپنا دکھ، اپنی بے بسی سب اس کے سامنے کھو رہی تھی۔ وہ چاہتی ہوں تمہیں پانا چاہتی ہوں، زری سے چھیننا نہیں، پر یہ بھی بہت ہے اب کہ میں تمہاری ہوں، تمہارے نام سے جانی جاؤں گی۔ اشنا فردین بن کر رہوں گی، اب تمہارے ساتھ گزارا ایک پل بھی میرے لیے پوری زندگی ہے، اور میں تمہارے ساتھ گزارے ہر پل میں 100 بار جیتی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے جھرنے اس کی شرٹ کو بھگو رہے تھے، مگر وہ بالکل ساکت تھا۔ ان لمحوں میں ہی اس نے جانا تھا محبت کیا ہوتی ہے، اس کا درد کیا ہوتا ہے، جو اس وقت اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا۔ اپنی سوچوں سے باہر نکلا تو اسے خاموش دیکھ کر اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی، جو اب نیند کی گہری وادیوں میں اتر چکی تھی۔ فردین نے اسے اپنے سینے سے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا، اس کے رخساروں پر چمکتے آنسوؤں کو صاف کیا اور اس پر کمر دے اٹھ گیا تھا۔ فریش ہو کر نائٹ ڈریس میں باہر آیا، لائٹ آف کرتا اس کے قریب لیٹ گیا تھا، کمبل اس پر اور خود پر اوڑھ کر، اس کی پیشانی پر لب رکھ کر، پھر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ جو فیصلہ وہ اتنے دنوں سے نہ کر پا رہا تھا، وہ آج اس نے کر لیا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے بابا۔ مصطفیٰ کمال کے روم میں داخل ہوا تھا، بولا، جو فردین کو دیکھ کر کتاب بند کر سر ہلا گئے تھے۔ وہ ان کے قریب ہی دیوان پر ٹک گیا تھا۔ ہاں بولو، وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ ان کی بات پر وہ حیرانگی سے آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ بالکل بھی نہیں۔ ان کی بات پر وہ حیرانگی سے کہہ اٹھا، تو پھر اتنے دن آپ مجھ سے خفا کیوں رہے؟ خفا نہیں تھا، تمہیں پریشر میں رکھا تھا کہ کہیں تم اشنا کو چھوڑ نہ دو۔ تو اب یہ پریشر نہیں رکھا نہیں؟ کیوں؟ اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں بھی تو آنکھیں رکھتا ہوں۔ ان کی بات پر ذرا تب مسکرایا تھا، جن کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ تو کیا چھوڑنا چاہتے ہو اشنا کو؟ انہوں نے اس کے منہ سے سننے کے لیے پوچھا تھا۔ چھوڑنا چاہوں بھی تو چھوڑ نہیں پاؤں گا، وہ بسی سے بولتا اقرار کر گیا تھا۔ اگر اشنا یہ سن لیتی تو بدتر کی ہو جاتی۔ فردین مسکرایا تھا، اس کو یاد کر کے، جب وہ سنے گی تو کیا ریئیکٹ کرے گی؟ دو کو سنبھال پاؤ گے؟ کوشش پوری کروں گا۔ آپ جیلس تو نہیں ہوں گے؟ آپ کو اس عمر تک بھی دوسری نہ ملی اور مجھے؟ شرارت سے فردین نے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ مصطفیٰ کمال کہکا لگا گئے تھے، میں تمہارے ہونے والے حال سے ہی مستفید ہوتا رہوں گا۔ بابا، اس رات کیا کہا تھا سگیروان نے آپ کو؟ وہ اس الجھن کو بھی سلجھانا چاہتا تھا۔ اب جانا ضروری تو نہیں ہے۔ فردین اٹھ کر اپنے بیڈ کی طرف بڑھے تھے۔ میں سب کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس آیا تھا، وہ رو رہا تھا اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے، یہاں تک کہ میرے پیروں کو بھی پکڑ لیا تھا، اور میں کسی باپ کی اتنی بے بسی نہیں دیکھ سکتا جس کی بیٹی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ ایک جھوٹ بھی بولا تھا اس نے۔ کیا یہی کہ فردین نے ان کی بیٹی کو ہرے باغ دکھا کر چھوڑا تھا؟ یہ بھی کہ تم اسے پسند بھی کرتے تھے، مگر ہماری وجہ سے اسے چھوڑنے پر مجبور ہو
آپ کو لگتا ہے میں ایسا کر سکتا ہوں؟ بالکل بھی نہیں، تو میرے بیٹے ہو، پر اس دن ہسپتال میں تمہیں اشنا کے ساتھ پا کر لگا شاید کچھ ایسا ہو، اور دیکھ لو ویسا ہی ہوا۔ چلو چھوڑو، یہ بتاؤ دونوں کو ساتھ رکھو گے؟ آپ کو لگتا ہے دونوں ساتھ رہ پائیں گی؟ بالکل بھی نہیں، زری یہی رہے گی، اور اشنا جو آفس کی طرف سے گھر ملا ہے فی الحال۔ وہ رات کو سب پلان کر چکا تھا، وہ اشنا کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا جو سلطانہ بیگم کے ساتھ ہی گئی ہوئی تھی۔ آپ بھی جاؤ مس پاگل، وہ زری لب بولتا ہوا مسکرایا تھا، اس کا دماغ اب بالکل ریلیکس تھا، وہ دونوں کو ساتھ رکھنا چاہتا تھا اور خود کو اس چیز کے لیے تیار کر چکا تھا، وہ دونوں کے حقوق خوش اسلوبی سے پورے کرے گا۔ اپنے موبائل کی بجتی ٹون پر وہ خیالوں سے باہر نکلا تھا، اسکرین کی طرف دیکھا جہاں اشنا کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ کہاں تم؟ وہ موبائل کا آنسر کرتا ہوا بولا، مگر دوسری طرف سے سلطانہ بیگم کی روتی ہوئی آواز پر ساکت ہوا تھا۔ فردین جلدی آؤ، اشنا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ روڈ کراس کر رہی تھی، تم جلدی آ جاؤ، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ سب فوری اسپتال پہنچے تھے جہاں اسے ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اسے گاڑی ٹکراتے ہی گزر گئی تھی، اس کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی، خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے ڈاکٹر نا امید تھے۔ سفیر عوام اور تہمینہ عوام بھی پہنچ چکے تھے، سب اپنی اپنی جگہ پر گھبرائے ہوئے دعاؤں میں مشغول تھے۔ فردین کو تو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اس کی یہ طرف زری کی آنکھوں سے مخفی نہ تھی۔ صغیر صاحب ادھر آئیے۔ 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر روم میں آئے تھے۔ روم سے نکلا صغیر عوام کو واپس روم میں چلا گیا تھا، وہیں ڈاکٹر 10 منٹ بعد کمرے سے نکلے، سب کے حواسوں پر بم گرایا تھا۔ سوری ڈاکٹر کے الفاظ اسے ساکت کر گئے تھے۔ اس کے پیچھے کھڑی سلطانہ بیگم اور تہمینہ بیگم بھی دل پر ہاتھ رکھے وہیں گرتی ہوئی چلی گئی تھی، اور زرش تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے کبھی روتی ہوئی سلطانہ بیگم کو دیکھتی تھی، کبھی ساکت تہمینہ بیگم کو، پھر اس کی نگاہ فردین پر ٹکی تھی جو پتھر کا مجسمہ لگ رہا تھا، بس اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو ہی اس کی زندہ ہونے کی نشاندہی کر رہے تھے۔ مجھے پاگل کہتے ہو تم؟ فردین مصطفیٰ، یہ بھی تو سوچو، یہ پگڑی ہوئی بھی تو تمہاری چاہت میں ہے نا؟ تمہیں میری محبت پر یقین کب آئے گا؟ فردین، جب تم سے تمہاری زندگی سے دور چلی جاؤں گی، میں تمہاری ساری زندگی بس تمہیں دیکھ کر گزار سکتی ہوں۔ میں تم پر مر مٹی ہوں تو 1000 بار مرنے کو پھر سے تیار ہوں۔ تب وہ اس کی باتوں پر تنزیہ ہنسنے والا، آج دل کو 1000 ٹکڑوں میں بٹا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ مجھے تو بے صبری سے اس پل کا انتظار ہے جس دن تم مجھے پکارو گے، میرا نام اپنے لبوں سے لوگے، شاید خوشی سے اسی دن مر جاؤں گی میں۔ اشنا، آج اس کے لبوں سے اس کا نام نکلا تھا، مگر وہ خوشی سے مرنے کی بجائے پہلے ہی مر گئی تھی، کسی کا شوہر کسی کی محبت سے واپس کرنے کے لیے، کیونکہ جیتے جی وہ فردین مصطفیٰ کو خود سے الگ نہیں کر سکتی تھی۔ زری، یہ جو سانس میری سانسیں چل رہی ہیں نا، صرف فردین کی وجہ سے ہے، جس دن وہ دور ہو گئے سانس کی ڈور بھی ٹوٹ جائے گی۔ زری کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار ہوئے تھے، وہ سوچ رہی تھی کہ کیا محبت کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں، اتنی شدید محبت کہ اسے خوش کرنے کے لیے آسانی سے اپنی جان تک بھی اس پر نشاور کر دیتے ہیں۔ کیا وہ لوگ جو محبت میں موت کو بھی ہنس کے گلے سے لگا لیتے ہیں وہی امر ہوتے ہیں؟ کیا اشنا بھی انہی لوگوں میں سے تھی؟ فردین مصطفیٰ اپنے ساکت وجود کو حرکت میں لاتا ہوا اٹھا تھا، اور اشنا کو دیکھنے شاید آخری نظر دیکھنے کے لیے وہ اس کے پاس جانا چاہتا تھا، مگر صغیر عوام نے اس کی یہ آرزو پوری نہ ہونے دی تھی۔ جو اندر ہے وہ میری بیوی ہے، مجھے دیکھنا ہے اسے، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ بیوی تھی فردین، اب وہ تمہاری کچھ نہیں لگتی، اور ویسے بھی جتنے دکھ تم نے اسے جیتے جی دیے ہیں نا، اس کے بعد تو تمہیں اس کا نام بھی نہیں رہنا چاہیے۔ آزادی چاہیے تھی نا تمہیں اس زبردستی کے رشتے سے، یہ لو سے آزاد ہو تم ہر بدن سے، اور اشنا عوام کے پاگل پن سے بھی۔ صغیر عوام لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے جو لب بھیج گیا تھا۔ مصطفیٰ کمال نے اسے کندھے سے پکڑا، ساتھ لے کر جانا چاہا، اسے کیسے روک سکتے ہیں مجھے اس کے پاس جانے سے؟ مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا، وہ بھڑکا تھا۔ میں روک سکتا ہوں، میں باپ ہوں اس کا، اور میری اجازت کے بغیر تم اس تک نہیں جا سکتے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی آخر کون سی کسر رہ گئی جو آپ پوری کرنا چاہتے ہو؟ جاؤ جا کر اپنی خوشیاں مناؤ۔ اشنا عوام سے جان چھوٹ گئی ہے، تم سب کی مر گئی ہے، وہ اپنا آپ قربان کر دیا میری بچی نے تم لوگوں کی خوشیوں کے لیے، کیونکہ اس نے تم لوگوں کی زندگی میں زبردستی گھس کر شاید تم لوگوں کی پرسکون زندگی میں خلل ڈالا تھا، اس کے لیے معاف کر دینا اس محبت کی ماری کو۔ وہ زمین پر گرے ہوئے روتے چلے گئے تھے، اس کو یوں بلک کر روتا دیکھ سب کے دل پھٹنے کو آ رہے تھے۔ مصطفیٰ کمال نے زبردستی فردین کو وہاں سے نکالا تھا۔ بابا، کیا ایک نظر کا حقدار بھی نہیں ہوں میں؟ کیا آخری دفعہ اسے دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہوں میں؟ پرنم لہجے میں سوال کرتا مصطفیٰ کمال کی آنکھیں بھگو گیا تھا۔ سلطانہ بیگم زری کو اشارہ کرتے اسے زبردستی گھر لے کر آ گئے تھے۔ صاحب جی، صغیر احمد اور بیگم صاحبہ تو کچھ ماہ کے لیے لندن چلے گئے ہیں۔ فردین اگلے دن صغیر عوام کے گھر آیا تو مگر چوکیدار سے سن کر وہ 2 پل کے لیے چپ ہو گیا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کی بیٹی اشنا کی قبر کہاں پر ہے؟ یہ پوچھتے ہوئے اس کا دل 100 بار کٹا تھا، ایک تکلیف پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ جی نہیں، مجھے نہیں معلوم صاحب، اس کے سر نفی پر ہلانے پر وہ لب بھیج کر اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ اب اس کا رخ نزدیکی قبرستان کی طرف تھا۔ 3 دن پہلے یہاں کوئی جنازہ آیا ہو، اس کی قبر کا بتا سکتے ہیں آپ؟ وہاں موجود چوکیدار سے اس نے پوچھا تھا، جس سے اسے قبر کا بتایا۔ وہ بھاری دل کے ساتھ اس قبر کے پاس آیا، مگر کسی مرد کی قبر تھی۔ اشنا، اتنی ظالم تو تم نہ تھی، کس دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا مجھے؟ میں بے بس ہو کر رہ گیا ہوں، اس دل کے ہاتھوں کیسا روک دیا ہے تم نے مجھے؟ سب سے آنکھیں بند کرتا اس نے اذیت کا
घूंट दिल में उतारा था। अशना की मौत के 3 माह बाद ज़री रुखसत होकर कमाल हाउस में आई थी, जहाँ सबका ख्याल था कि फ़रदीन ज़री के आने के बाद अपने हॉल से बाहर आ जाएगा, तो सबकी खाम ख्याली थी और वो ज़्यादा संजीदा हो गया था। ये नहीं था कि वो ज़री के साथ बुरा बर्ताव कर रखता था, उसके हकूक़ व फ़राइज़ से कोताही बरत रहा था, बल्कि वो उसकी इज़्ज़त और उसका ख्याल पहले के अंदाज़ में ही करता था। मगर उसका दिल खाली था। वो ख़ास से ख़ास बात पर भी सिर्फ मुस्कुराता था। उसका चेहरा हमेशा सपाट रहता था। अपने दिल तक की रसाई इसने ज़री को भी ना दी थी और न उसे अपनी तन्हाई का हिस्सा बनाया था। इसी बात पर तो ज़री कड़क रह जाती थी। तुम पहले तो ऐसे ना थे फ़रदीन। उसकी बात पर फ़रदीन ने फ़ाइल से नज़र हटाकर उसकी बात पर गौर करके उसे देखा था। क्या मतलब ज़री? ऐसा ही तो था। नहीं, तुम इन 6 माह में बहुत बदल गए हो। ठीक है, तुम मेरा ख्याल पहले भी करते थे और अब भी करते हो, मेरी हर ज़रूरत पूरी करते हो, मुझे रोक टोक या कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते। मगर हमारे रिश्ते में ये सब तो निकाह के बाद भी था, मगर अब हमारी शादी हो चुकी है। तुम्हें इस चीज़ को लेकर चलना चाहिए। उसी चीज़ को लेकर चल रहा हूँ। प्लीज़ ज़री, मुझसे बहस नहीं करनी। उसका लहजा कुछ उकताया हुआ था। ज़री को तो आग ही लगी थी। यही तो मैं रोना रो रही हूँ कि तुम मेरे साथ बहस क्यों नहीं करना चाहते? आखिर क्यों मेरे साथ छोटी छोटी बातों पर लड़ाई नहीं करते? तुम्हारी आंखों में मुझे वो चमक क्यों नज़र नहीं आती जो शोहर की नज़रों में बीवी को देखकर आती है? मैं तुम्हारे लिए तैयार होती हूँ, तुम मेरी तरफ देखते नहीं, तारीफ़ नहीं करते, कोई शरारत पास से गुजरते हुए, कोई शौक जुमला नहीं, कोई मोहब्बत के 2 बोल, कुछ भी तो नहीं। फ़रदीन, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मुझे हर एहसास से खाली फ़रदीन मुस्तफ़ा मिला है, जिसके सीने में दिल ही नहीं है। ज़री, तुम इन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो रही हो। तुम जानती हो कि मुझे ये सब फ़िज़ूल काम करने नहीं आता। शुरू से जानती हो मुझे ऐसा ही हूँ मैं। क्या निकाह के बाद कभी ऐसा कोई काम किया? जवाब तो अब जो अब कह रही हो फ़िज़ूल काम। वो तंज़िया मुस्कुराई। सीधी तरह ये क्यों नहीं कहते थे फ़रदीन मुस्तफ़ा? ये सब करने का तुम्हारा दिल नहीं मानता, क्योंकि जिसके साथ तुम्हें ये सब करने की ख्वाहिश थी वो तो रही नहीं। फ़रदीन ने उसके कटीले लबो लहजे पर लबीज किया था। मैं तुमसे झूठ बोलना नहीं चाहता और सच तुमसे कहना नहीं चाहता, इसलिए इस टॉपिक को यहीं ख़त्म कर दो। क्यों करूँ मैं इस टॉपिक को यहाँ ख़त्म? और क्या सच है जो कह नहीं पा रहे हैं? मैं क्या, हम सब पिछले 6 माह से सबको सच जानते हैं, जिसको तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा अंदाज़ शीशे कर बताता है कि तुम अशना के गम को अभी तक सीने से लगा कर बैठे हो। उसका रोग लग गया है तुम्हें, उसकी यादों में गुम रहते हो, तन्हाइयों में उसके नाम का व्रत करते हो। मैं बच्ची नहीं हूँ जो देखती नहीं हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ जो मुझे दिखता नहीं है, महसूस नहीं होता। 6 माह से इसके अंदर तपने वाला लावा अब फट गया था। उसके बेतासुर अंदाज से तंग आ गई थी। मेरे ख्याल में मुझे इस वक्त यहाँ से चले जाना चाहिए। वो सुर्ख चेहरा लिए उठा था। हाँ तो जाओ, जाकर रो। जो खुद तो चली गई, मगर मेरे सर पर किसी अज़ाब की तरह मुसल्लत हो गई है। जाकर भी वो हमारी ज़िंदगियों से खेल रही है। इससे तो बेहतर था मरती ही ना। कम से कम इस अज़ियत से तो छुटकारा मिलता कि मेरा शौहर मेरा होकर भी मेरा नहीं है। इसके दिल और दिमाग पर वो छाई हुई है। अब की बार वो आपे से बाहर हुई थी। फ़रदीन ज़ब्त करता मुठिया भेजता इसकी तरफ देखे बिना कमरे से आउट कर गया था और ज़री पीछे गुस्से से बल खाती रह गई थी। उस दिन के बाद इतना फ़र्क पड़ा था कि फ़रदीन मुस्तफ़ा अब ज़री को कुछ वक्त देने लगा था, जिससे ज़री खुश तो नहीं, अलबत्ता चुप हो गई थी, शायद किसी अच्छे वक्त की उम्मीद पर। और फिर वो अच्छा वक्त जल्दी ही इनकी ज़िंदगी में आ गया था, जब ज़री को अपनी हरी गोद होने की खुशखबरी मिली थी। इससे इतना हुआ था कि फ़रदीन खुश भी नज़र आता था और ज़री से बच्चे के हवाले से बातचीत भी करने लगा था, साथ उसका ख्याल भी और अच्छे से करने लगा था, जिस पर ज़री खुश होती थी। आज ज़री का चेकअप था, इसलिए फ़रदीन जल्दी ऑफिस से आ गया था। इसने हाल में कदम रखा, एक चीज़ पर उसकी निगाह साक़ित रह गई थी और वो थी उसकी वो पैंट शर्ट जिस पर अशना ने 2 दिन पहन रखा था। ये कपड़े अपने बेटे को दे देना, ज़री हाजरा से कह रही थी। फ़रदीन एकदम होश में आया था। उनके पास आकर हाजरा के हाथ से वो का लिबास पकड़ लिया था। ज़री, मैं तुमसे कितनी दफ़ा कहा है कि इसे हाथ मत लगाना, फिर भी क्यों ना हाथ लगाऊं? मुझे नहीं रखनी उसकी कोई निशानी भी अपने घर में, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे उसकी याद आए। वो भड़की। तो फिर सबसे पहले मुझे इस घर से दूर फेंको, क्योंकि मैं हूँ उसकी याद, उसकी सबसे बड़ी निशानी। क्या जब मुझे देखती हो तो उसकी याद नहीं आती तुम्हें? वो भी तैश में आया था। सुल्ताना बेगम ने फ़रदीन को चुप रहने का इशारा किया था। प्लीज़ ज़री, मेरे और उसके मामले में ना पड़ो, अपने लिए लड़ो मुझसे, पर उसके लिए लड़ना छोड़ दो, क्योंकि उसके मामले में तुम्हारी क्या, मैं अपनी भी नहीं सुनता। वो शर्ट हाथ में लिए सीढ़ियों की तरफ चढ़ गया था। सुल्ताना बेगम ज़री से नज़र चुराती किचन में चली गई थी, जबकि वो पीछे ताब खाती हुई वहीं खड़ी रह गई थी। इन्हीं गुज़रते दिनों में वो दिन भी आ गया था जिसका सबको बेचैनी से इंतज़ार था, मगर ये नहीं जानते थे कि ये दिन इनको किसी बड़े धचके से भी दो चार कर सकता है, जिसको सहना सबके लिए इंतहाई तकलीफ़देह साबित होगा। और वो था ज़री की मौत, जो कि डिलीवरी के दौरान बीपी शूट कर जाने की वजह से हुई थी। अशना की मौत के बाद अगर फ़रदीन के लिए सबसे अज़ियतनाक खबर थी तो वो ये थी कि जिसने सबको ही तोड़ दिया था।
مگر رچنا کی موت کے بعد فردین کے لیے سنبھلنا مشکل تھا۔ زری کی موت کے بعد بھی فردین نے خود کو نئے عہد کے لیے سنبھال لیا تھا، جو نہ صرف سب کی توجہ کا مرکز تھا بلکہ اس نے سب کو بہلا لیا تھا۔ اس لیے سب زری کی جدائی کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے عہد کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ عہد جب 2 سال کا ہوا تو سلطانہ بیگم نے فردین سے تیسری شادی کرنے کے لیے کہا تھا، مگر اس کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ چمکی تھی۔ آنے والی کو کیا دوں گا، دل جو میرے پاس ہے ہی نہیں، محبت جو کب کی ہو گئی، سکون جو میرے نصیب میں لکھا ہی نہیں، یا خوشی جو زری کو نہیں دے پایا، کسی اور کو کیا دوں گا۔ چھوڑے ماں، کچھ دن کی زندگی رہ گئی ہے، کٹ جائے گی۔ ویسے بھی عہد ہے نا جو زری جاتے ہوئے مجھ پر بہت بڑا احسان کر گئی ہے۔ اس کے کہنے پر وہ چپ ہو گئی تھی اور پھر سب ہی اپنی اپنی جگہ پر چپ کر گئے تھے۔ صفیہ بیگم اور مرتضیٰ کمال بھی عہد کے سہارے جی رہے تھے۔ 5 سال بعد عہد، کہاں چلے گئے ہو تم؟ پاپا کب سے ڈھونڈ رہے ہیں تمہیں۔ وہ آفس کے کام سے دبئی آیا ہوا تھا۔ عہد نے اس کے ساتھ جانے کی ضد کی تو وہ اسے بھی ساتھ لے آیا تھا۔ وہ پاکستان واپس جا رہے تھے۔ دونوں اس وقت ایئرپورٹ پر تھے۔ جب فردین اپنے سامان کے ساتھ چیکنگ کروانے میں مصروف تھا تو عہد اس کے پاس سے چلا گیا تھا۔ جب وہ 2 منٹ بعد اپنے کام سے فارغ ہوا تو عہد کو اپنی جگہ پر نہ پا کر پریشان ہوتا ڈھونڈنے لگا۔ تبھی ایک طرف سے آتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ پاپا، میں اس آنٹی کو ان کا گرا ہوا پاؤچ دینے گیا تھا، عہد نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا تھا۔ اس کے اشارے کے تعاقب میں فردین نے دیکھا کوئی بھی وہاں پر نہیں تھا۔ کون سی آنٹی؟ وہاں پر تو کوئی نہیں ہے، اب آئندہ تم مجھے بتا کر ہی جاؤ گے۔ وہ کہتا ہوا اپنے سامان کی طرف مڑا تھا کہ اس کی اگلی بات پر شیش صاحب سے دیکھنے لگا۔ پاپا، وہ تصویر والی آنٹی جس کی دادوں کے پاس تصویر ہے؟ وہ اس کی بات پر بے یقینی کے عالم میں شدید جھٹکے سے نکلتے ہوئے بولا تھا۔ وہ آنٹی یہاں پر کیسے بیٹا؟ نہیں پاپا، وہی تصویر والی آنٹی تھی۔ آپ کو پتہ ہے عہد جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ اپنی بات پر زور دیتا ہوا ادھر ادھر دیکھنے لگا، اسے تلاش کرنے کے لیے تاکہ اسے سچ ثابت کر سکے۔ مگر فردین مصطفیٰ ساکت صاحب اپنے 5 سالہ بیٹے کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا کہ وہ اس 5 سال بچے پر یقین کرے یا 6 سال پہلے ہوئی اس موت پر۔ اچھا، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا۔ فردین نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چلنے لگا، مگر پھر کسی احساس کے زیر اثر پیچھے مڑ کر دیکھا ضرور تھا۔ آ گیا میرا ببر شیر بھائی، ہم نے بہت مس کیا اپنے شیر کو، اس لیے تم اپنے بابا کے ساتھ کہیں نہیں جاؤ گے۔ اب تم اپنے پاپا کے ساتھ کہیں نہیں جاؤ گے، مصطفیٰ کمال نے عہد کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ جلدی سے اس بات میں سے ہلا گیا۔ ابھی تو مان گیا ہے، مگر کل جب فردین جائے گا پھر سے تیار ہو جائے گا۔ سلطانہ بیگم مسکرا کر بولی، پھر بھائی یہ بھی سچ ہے، وہ چاہے اپنے دادا دادی اور نانا نانی سے بہت اٹیچ تھا، مگر فردین کے بغیر اس کا رہنا بھی بہت زیادہ مشکل تھا۔ دادا ابو، میں آپ کے لیے گفٹ لایا ہوں۔ ایک دم یاد آنے پر وہ مصطفیٰ کمال کی گود سے نکلا تھا۔ دادوں کے لیے نہیں لائے؟ سلطانہ بیگم نے پوچھا تھا۔ لایا ہوں نا، نانا ابو اور نانوں کے لیے بھی لایا ہوں۔ اس کے لایا ہوں نا بابا، اس نے فردین سے تصدیق کرنی چاہیے تھی۔ میرا شیر جھوٹ تو نہیں بولتا۔ فردین پیار بھری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ پھر وہاں آپ نے کیوں کہا کہ شیر جھوٹ بول رہا ہے؟ وہ ایئرپورٹ والی بات کو سوچتا ہوا بولا، جس پر فردین کے مسکراتے لب سمٹے تھے۔ کب کہا فردین نے میرے شیر کو جھوٹا؟ مصطفیٰ کمال مصنوعی غصے سے پوچھنے لگے۔ شروع ہو چکا تھا۔ دادا وہ آپ کہتے ہیں نا سب کی ہیلپ کرو، تو میں نے بھی تصویر والی آنٹی کی ہیلپ کی، مگر پاپا کہتے ہیں وہ تصویر والی آنٹی نہیں تھی، پر وہ وہی تھی۔ اس کی بات پر دونوں نے ناسمجھی سے فردین کو دیکھا۔ کون سی تصویر والی آنٹی؟ سلطانہ بیگم کے پوچھنے پر وہ بھاگ کر ان کے کمرے میں گیا۔ اگلے لمحے جب وہ باہر آیا، اس کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی، جسے دیکھ کر سلطانہ بیگم مصطفیٰ کمال چونکے تھے۔ یہ تو اشنا کی تصویر ہے۔ سلطانہ بیگم بولی، یہ تصویر ان کے پاس یہ 6 سال سے تھی۔ جب اشنا نے تہمینہ سے بیگم سے اپنا سامان منگوایا، اس کے اندر یہ تصویر بھی تھی، جسے تب اس نے دراز میں رکھ لیا تھا، مگر زری کے آنے کے بعد یہ تصویر سلطانہ بیگم اپنے کمرے میں لے آئی تھی، جسے کبھی کبھار وہ دیکھتی تو عہد بھی دیکھ لیتا تھا۔ یہ آنٹی مجھے ایئرپورٹ پر ملی تھی۔ ان کی بات پر سلطانہ بیگم اور مصطفیٰ کمال سناٹے میں رہ گئے تھے، جبکہ فردین بالکل چپ تھا۔ ان کا پاؤچ گر گیا تھا، میں نے وہ اٹھا کر دیا، پھر انہوں نے مجھے یہاں پاری بھی کی اور کہا کیوٹ بیبی۔ وہ تفصیل سے بتانے لگا۔ پر یہ آنٹی تو اللہ کے پاس چلی گئی ہے نا بیٹا؟ سلطانہ بیگم نے لہجے میں بولی تھی۔ نہیں، وہ یہیں تھی دادا ابو، شیر جھوٹ نہیں بولتا، یہ تصویر والی آنٹی تھی۔ وہ اپنی بات پر زور دینے لگا تھا۔ اوکے مان لیا، اب خوش ہو جاؤ۔ فردین کے کہنے پر مسکرایا تھا۔ اوکے، یہ تصویر یہاں رکھو اور چلو جا کر نانا ابو سے مل کر آؤ، بہت اداس ہے شیر سے ملنے کو۔ مصطفیٰ کمال نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا اور باہر نکل کے بچہ ہے، اسے غلط فہمی ہوئی ہوگی، بھلا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سلطانہ بیگم بولتی اٹھی تو فردین کی نگاہوں نے اشنا کی مسکراتی ہوئی تصویر کو اپنا مرکز بنایا تھا۔ 6 سال ہو گئے تم سے جدا ہوئے، مگر ابھی تک دل میں ویسا ہی درد اٹھتا ہے، ابھی تک ویسے ہی تمہاری یاد میں دنیا سے غافل ہو جاتا ہوں۔ آج بھی تمہارا ورد کرتا ہوں، بہت بڑی سزا دے گی ہو، بہت بڑی۔ وہ اس کی تصویر کو پکڑتا سے مخاطب ہوا، وہ کب ایک آنسو آنکھ سے ٹپکا اسے پتہ بھی نہ چلا تھا۔ آج سالوں بعد وہ اس روڈ سے گزرا تھا جہاں اشنا کا گھر تھا۔ بے اختیار اس نے گاڑی کا رخ اس کے گھر کی طرف کیا۔ مقصد صغیر وہاں سے اشنا کی قبر کا پوچھنا تھا، وہاں جانا چاہتا تھا، اسے باتیں کرنا چاہتا تھا، دل کی بڑاس نکالنا چاہتا تھا، فاتح خوانی کروانا چاہتا تھا۔ کیا صغیر عوام گھر پر ہیں؟ وہ گاڑی سے نکل کر چوکیدار سے مخاطب ہوا۔ نہیں، وہ تو یہاں نہیں رہتے، سال میں بس ایک دفعہ آتے ہیں کچھ دن کے لیے۔ کیا لندن میں رہتے ہیں؟ فردین نے اپنی معلومات کے سبب پوچھا تھا۔ نہیں، وہ لوگ تو دبئی میں رہتے ہیں، وہاں بزنس کرتے ہیں۔ اب
وہ چوکیدار کی بات پر سر ہلا گیا تھا اور یہاں کا بزنس وہ سر کے چچا زاد بھائی دیکھ رہے ہیں، یہاں کا بزنس ہو گیا، شکریہ۔ فردین اپنی گاڑی میں بیٹھا، سر گاڑی کی پشت پر لگا کر گہرا سانس لیتا ہے۔ اشنا کو سوچنے لگا، تمہارے والد صاحب روز اپنی جائیداد کی چمک دکھا کر خریدنا چاہتے ہیں، اس لیے تو مجھے آفس سے جوائن کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ اسے اپنے کانوں میں اپنی بھڑکتی ہوئی آواز اور سنائی دی تھی، یہ بات نہیں ہے، اصل میں پاپا دبئی میں فیکٹری لگا رہے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ تم یہاں کا کاروبار سنبھالو اور وہ دبئی کے کاروبار پر اپنا فوکس کر سکے۔ اشنا کی نرم آواز اس کے کانوں میں پڑی تو یکدم اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ بابا، وہ تصویر والی آنٹی! احد کا دبئی ایئرپورٹ پر کہا گیا جملہ اس کے کانوں میں گونجا تھا۔ صاحب لوگ تو دبئی رہتے ہیں، چوکیدار کا کہنا، پاپا دبئی میں فیکٹری لگا رہے ہیں، اشنا کی آواز۔ اور پھر اس کا اشنا کی موت کے تیسرے دن ان کے گھر جانا اور چوکیدار کا ایک دن پہلے ان کا لندن جانے کا کہنا، ایسے جوان بیٹی کی موت کے بعد اسے دفنانے کے فوراً بعد چلے جانا، چوکیدار کو اس کی قبر کا نہ پتہ ہونا اور قبرستان میں اس کی قبر کا نہ ملنا، یہ سب باتیں اس کے ذہن میں آتی اسے مسلسل چکا رہی تھی۔ نہیں بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے دماغ کو جھٹکا دیا، پر نہ جانے کیوں دل کچھ ہٹ کر دھڑک رہا تھا۔ اگلی صبح احد کو اسکول چھوڑ کر وہ اپنے آفس کی طرف جا رہا تھا کہ کسی خیال کے تحت گاڑی صغیر عوام کے آفس کی طرف موڑ لی تھی۔ مجھے یہاں کے ہیڈ سے ملنا ہے، وہ ریسیپشن پر آ کر بولا۔ وہ تو یہاں نہیں ہے، وہ اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، بس مینیجر صاحب موجود ہیں، وہ کن سے ملاقات کروا دیں، میرا کارڈ ان سے کہیے گا کہ صغیر عوام کے سلسلے میں بات کرنی ہے۔ فردین کے کہنے پر وہ کارڈ پکڑ کر چلا گیا۔ 10 منٹ کے انتظار کے بعد فردین کو اس کے روم میں بلایا گیا۔ جی کیا کام ہے آپ کو؟ اس کے نشست سنبھالتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ صغیر عوام اس وقت دبئی میں ہے، مجھے ان کے ساتھ کچھ پرسنل کام ہے، کیا آپ میرا پیغام ان تک پہنچا سکتے ہیں؟ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، یا ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر مجھے دے دیں۔ ابھی ہیڈ آفس مسٹر فرحان یہاں نہیں ہے، وہ اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، میں آپ کا پیغام پہنچا دوں گا، یہ کارڈ رکھ لیتا ہوں میں، اور ان کو دبئی کے آفس کا کانٹیکٹ نمبر بھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ مینیجر کے کہنے پر وہ مسکرایا تھا۔ اوکے، بہت شکریہ۔ دبئی کے آفس کا کارڈ پکڑتا وہ اس کے ساتھ ہاتھ ملاتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اپنے آفس میں بیٹھتے اس نے سب سے پہلا کام دبئی کال ملانے کا کیا تھا۔ مقصد صغیر عوام سے بات کرنا اور اشنا کی قبر کے بارے میں پوچھنا تھا۔ اندر ہی اندر وہ اس کی موت کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف کال کسی لڑکی نے اٹینڈ کی تھی۔ فردین نے اس سے صغیر عوام سے بات کرنے کا کہا، مگر وہ آفس میں نہیں تھا۔ جب اس نے صغیر عوام کو اپنا پیغام دینے کا کہا تو وہ لڑکی کی اگلی بات نے اسے شش ہی تو کر دیا تھا۔ آپ ایسا کریں، اشنا میم سے بات کر لیں، اسلام آباد میں میٹنگ کے سلسلے میں آئی ہوئی ہیں، آج رات ان کی واپسی ہے، آپ خود سر عوام کا رشتہ دار کہہ رہے ہیں، اس لیے میں آپ کو یہ سب بتا رہی ہوں۔ شکریہ۔ اس نے اتنا کہہ کر کال بند کر دی تھی، جبکہ فردین ابھی بھی ساکت اس کے الفاظ کو ذہن میں لاتا سن رہا تھا۔ دماغ لیے خالی خالی آنکھوں سے موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ آپ ایسا کرے، اشنا میم سے مل لے پاپا، وہ تصویر والی آنٹی ہی تھی۔ احد کی آواز اور اس لڑکی کی آواز گڈمٹ ہونے لگی تو اس سے دھچکے سے باہر نکلا، اس کا دل تیز رفتار کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا، میں دھڑکا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اس کا دماغ جیسے ابھی اس سچائی کو قبول نہ کر پا رہا تھا، اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے کوئی، کیسے وہ ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھاتا آفس سے باہر نکلا تھا، اور جس طرح وہ گاڑی چلا کر گھر آیا تھا وہ مشکل ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے بچا تھا۔ ماما، مجھے اسلام آباد جانا ہے، احد کو اسکول سے بابا لے آئیں گے۔ خیر ہے؟ یوں اچانک سلطانہ بیگم اس کے تاثرات دیکھتے چونکی تھی۔ اشنا زندہ ہے، وہ مری نہیں ہے، ہمارے لیے اسے مارا گیا۔ کیا؟ دل پر ہاتھ رکھے وہ بھی ہکا بکا رہ گئی تھی، بے یقینی تھی آنکھوں میں۔ مجھے ملنا ہوگا، دعا کریں وہ سچ میں زندہ ہو، ورنہ اب کی بار دل بند ہو جائے گا، وہ کہتا ہوا لمبے ڈاگ بڑھتا ہوا چلا گیا تھا۔ سلطانہ بیگم وہیں ساکت سی بیٹھ گئی تھی۔ میٹنگ کے ختم ہوتے ہی وہ وہاں سے اٹھی اور روم میں آ کر فریش ہونے لگی تھی۔ ٹائم دیکھا تو فلیٹ میں 2 گھنٹے رہتے تھے۔ وہ وقت گزارنے کو ہوٹل کے انٹرنس ایریا کی طرف آ گئی تو نگاہ سامنے سڑک پر دہرائی تھی۔ بھاگتی ہوئی گاڑیوں پر جمع تھی۔ وہ اسلام آباد نہیں آنا چاہتی تھی، بلکہ پاکستان بھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ جو آرڈر وہ اپنی سرپرستی پر تیار کروا رہی تھی، اس کی ڈیلنگ کے لیے اسے آنا پڑا تھا۔ یہاں آ کر اسے ان سب یادوں نے پھر سے جکڑ لیا تھا جنہوں نے اس کا پیچھا تو نہیں چھوڑا تھا، مگر مصروفیات کو اس قدر اس نے خود پر حاوی کر لیا تھا کہ فردین کی یادیں بس رات کی تنہائی میں ہی سے اپنے دیس کا مساف بناتی تھی، اور وہ رات آنسو اور غم میں ڈوبی ہی نکل جاتی تھی۔ ان 6 سالوں میں کوئی ایسی رات نہ تھی جس میں وہ اس درد میں تڑپتی نہ ہو جو آج سے 6 سال پہلے وہ اپنے فیصلے کی بنا پر زندگی بھر کا روگ دل کو لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ بہت تکلیف دہ تھا وہ فیصلہ جو اس نے اپنے دل کو مار کر کیا تھا، صرف کسی کو اس کی خوشیاں لٹانے کی خاطر، یا یوں کہتے کہ ان دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے جو اس کی ذات اس سب کو دے چکے تھے۔ جب اسے ہوش آیا تب ہی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بہت تکلیف یا بے سکونی ذریعہ فردین کو جو وہ دے چکی ہے اب وہ نہیں دے گی۔ یہ فیصلہ آسان تو نہیں تھا، بہت اذیت ناک تھا، مگر وہ پھر بھی کر گئی تھی۔ جب اس کے بلاوے پر صغیر عوام میں آئے کچھ پل تو وہ بھی سناٹے میں رہ گئے تھے۔ اشنا میری بچی، یہ پاپا پلیز میری بات مان لے، جا کر سب کو کہہ دے کہ میری اشنا مر چکی ہے۔ میں غلط تھی پاپا، میری محبت غلط تھی، میں نے مان لی اپنی غلط فہمی۔ فردین اور زری کو بہت دکھ پہنچے ہیں، میری ذات سے بہت
زیادہ ان کی خوشیاں نکلی ہیں، میں نے اس کے آنسو بے اختیار ہوئے تھے، بے اختیار تو وہ خود بھی محبت میں ہوئی تھی، اسی بے اختیاری کی سزا تو کاٹنے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ کسی کی زندگی میں تو ہم زبردستی گھس سکتے ہیں، مگر کسی کے دل میں زبردستی نہیں جگہ بنا سکتے، نہ ہی کسی کی محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ فردین زری کا ہے، اسی کا ہی رہے گا، پر اگر میں رو دھو کر اس کا نام حاصل کر بھی لیتی ہوں تو پھر بھی زری کبھی بھی فردین کے ساتھ پرسکون زندگی نہیں گزار سکے گی، اسے ہمیشہ لوٹ آنے کا ڈر لگا رہے گا۔ پلیز بابا، میں فردین کے نام کے ساتھ جینا چاہتی ہوں، اسے دور، اس ملک سے دور جا کر پلیز۔ آنکھوں سے پانی کا سیلاب امٹ آیا تھا، صغیر عوام کا دل اس کی حالت اور رونے پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اگر وہ تمہیں دیکھنا چاہے تو، اس کے پوچھنے پر وہ مسکرائی تھی، ایک درد بھری مسکراہٹ۔ ایسی قسمت کہا بابا، آپ کی بیٹی کی فردین مصطفیٰ مجھے دیکھنے کو کہے، پر پھر بھی ایک وقتی صدمے کے زیر اثر کہے تو ایسا بولیے گا کہ وہ میرے تک نہ آ پائے۔ پھسلتے آنسو کو صاف کرتی، تڑپتے دل کو نظر انداز کرتی، محبت کی آہوں کا گلا گھونٹتی، اپنے دل میں اٹھتے ہزاروں درد کی ٹیسوں کو دباتی، وہ اپنے فیصلے پر قائم تھی۔ فردین مصطفیٰ، تم پہلے خود کو ہارا تھا، آج تمہارے لیے اپنی زندگی ہار رہی ہوں۔ بہت تکلیف دہ اور اذیت ناک ہوتا ہے یوں محبت کو چھوڑنا، اس سے دور چلے جانا، اس انسان کے لیے عمر بھر ترسنا جس کو دیکھے بنا ایک پل بھی نہ گزارا جائے۔ اس لمحے کی تکلیف آج بھی وہ ویسے ہی اپنے دل پر محسوس کرتی تھی، آج بھی ویسے ہی اس کی آنکھیں بنا بادل برس جاتی تھی، اور اب بھی ویسا ہی ہوا تھا۔ وہ فردین کی یادوں میں گم اپنے چہرے پر پھسلتے موتی کو فراموش کر گئی تھی۔ اس سے اچھی جگہ نہیں ملی تمہیں رونے کے لیے، یہ آواز اسے ساکت کر گئی تھی۔ ہاں، یہ آواز تو فردین مصطفیٰ کی تھی، اس آواز کو تو وہ لاکھوں کی شور میں بھی پہچان سکتی تھی، مگر آج اس کی آواز کی پہچان اس پر حیرت کا شدید پہاڑ توڑ گئی تھی۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ جس آواز کو سننے کے لیے آپ کی سماعتیں ترس رہی ہوں، کبھی وہی آواز آپ پر قیامت کی طرح ٹوٹے؟ بالکل ویسا ہی اشنا کے ساتھ ہوا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے آواز کے تعاقب میں دیکھا تھا، اور اپنے کچھ فاصلے پر فردین مصطفیٰ کو بلیک ٹو پیس میں ملبوس دیکھ اس کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ پٹی پٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی وہ بت بن گئی تھی۔ فردین تو خود اسے اپنے سامنے زندہ سلامت دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا، اس کے اعصاب کو بھی جیسے شدید ترین جھٹکا لگا تھا۔ ایک انسان جس کو 6 سال سے آپ مردہ تصور کر رہے ہوں، اگر اچانک آپ کے سامنے آ جائے تو بندے کی اس حالت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ وہی حالت فردین کی اس وقت ہوئی تھی۔ فردین، اشنا کے لبوں سے اس کا نام نہ ادا ہوا تھا، وہ بے جان ہوتی وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ چلو شکر ہے میرا نام تو یاد رہا تمہیں، فردین، جس نے اپنا نام بمشکل سنا تھا۔ جتنا آہستہ وہ بولی تھی، تنزیہ بولا، جبکہ اشنا کے رخسار گیلے ہونے لگے تھے۔ اٹھو یہاں سے۔ لوگوں کو اپنی طرف عجیب نگاہوں سے متوجہ پا کر وہ اس کے قریب گیا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس کے روم میں لایا جس کا وہ ریسپشن سے معلوم کر کے یہاں آیا تھا۔ اشنا تو ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی تھی۔ تم کیسے پتہ چلا؟ وہ ہوش و حواس کے آتے ہی وہ پوچھنے لگی تھی۔ یہ ایک کلا کہانی ہے، اسے فی الحال چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے آخر اپنی موت کا ڈرامہ کیوں کیا؟ کیوں اتنا بڑا جھوٹ بولا؟ زندہ ہوتے ہوئے بھی مرے رہنے کا مطلب جان سکتا ہوں میں؟ فردین کا انداز سپاٹ تھا۔ مجھے تم دونوں کی زندگی اور ڈسٹرب نہیں کرنی تھی۔ اس کا لہجہ عبیدہ تھا۔ اور ریلی اشنا، جب کہا تھا کہ دفع ہو جاؤ، میری زندگی سے دور چلی جاؤ، تب تو میرے پیچھے پڑی تھی، تب تو مجھے پا لینے کا بھوت سوار تھا، تب خیال نہیں آیا کہ تم مجھے اور زری کو ڈسٹرب کر رہی ہو۔ اسی غلطی کو سنوارنے کے لیے قدم اٹھایا تھا میں نے۔ تم مجھ سے محبت کرنے کی تم غلطی مانتی ہو؟ فردین اس کی طرف پلٹا جو نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ اگر وہ میری غلطی بھی تھی تو مجھے اپنی جان سے بھی پیاری ہے، پر دنیا کی نظر میں میری محبت غلط تھی، کسی کے شوہر کو چھیننا غلط تھا، اور مجھے یہ غلطی سدھارنے کا یہی صحیح طریقہ لگا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے جن کو فردین نے تعصب سے دیکھا تھا۔ تم دنیا کی بات کرتی ہو، ان کی نظر میں کون سی محبت صحیح ہے، یہ بتانا ذرا۔ وہ محبت جو ماتھے پر داغ لگواتی ہے، یا وہ محبت جو غیرت کے نام پر قتل کروا دیتی ہے؟ وہ محبت جو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیتی ہے؟ وہ محبت جو دنیا بلا دیتی ہے؟ کون سی محبت درست ہے؟ یہ لوگ ہی رانجھا اور سونی مہیوال کے قصے اب بڑے فخر سے بتاتے ہیں، ایسے لوگ ہی تب ان کی محبت کے خلاف تھے۔ اس دنیا کے غلط نظریے کی وجہ وہ لوگ قبروں میں ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ان محبت پر لعنت بھیجتے تھے جو بیوی سے ہو تو ماں کو بلاتے، اسی محبت کو ذلیل کرتے ہیں، زر بازار جو ان کے لیے بدنامی کا داغ ماتھے پر سجا کر پھرتی ہے۔ تم لوگوں کی نظروں سے محبت کو لوگی تو محبت کبھی نہیں پا سکو گی، بلکہ یوں محبت کے غم میں مبتلا ہی زندگی گزار دو گی۔ فردین اس کے پاس قریب ہی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا۔ فیاض نے مجھ سے کہا تھا کہ محبت غلط نہیں ہوتی۔ ہاں، محبت غلط وقت پر غلط انسان سے ہو جاتی ہے، اور ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوا۔ تمہیں محبت غلط انسان سے ہوئی، مجھے محبت غلط وقت پر ہوئی۔ اس میں قصور کس کا تھا، میرا کہ تمہیں اس رات ملا، یا تمہارا جو میری زندگی میں زبردستی گھسی؟ محبت نے تم سے پوچھا تھا فردین کے ساتھ ہونے لگی ہو، یا مجھ سے پوچھا تھا کہ اشنا کے بغیر تمہارا گزارا ناممکن ہے؟ اس کا ہاتھ پکڑتا بھاری لہجے میں بولتا اسے حیران کر گیا تھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر 6 سال پہلے وہ اپنا فیصلہ
اگر 6 سال پہلے وہ فیصلہ کرنا تمہارے لیے تکلیف دہ تھا، 6 سال سے تمہارے بغیر رہنا میرے لیے اتنا ہی تکلیف دہ تھا۔ اگر محبت میں تم تڑپی ہو تو چین کسی پل مجھے بھی نہیں ہے۔ اس کی ساکن آنکھوں میں دیکھتا ہوا زہریلا مسکراتا۔ تم حیران ہو رہی ہوگی کہ مجھے کیسے محبت ہوگی تم سے۔ اس کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں ہے۔ خود پتہ نہیں چلا کہ کب تم میرے دل میں آ بسی، کب یہ مجھے دغا دے گیا، میں آج تک نہیں سمجھ سکا۔ فردین کے انداز میں ابھی بھی وہی بے بسی جھلک رہی تھی جو آج سے 6 سال پہلے اشنا عوام کے ہر انداز میں پائی جاتی تھی، اور اشنا کا تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کی طرح جامد تھی۔ کیا اس کی سماعتوں نے سنا وہ سچ تھا؟ فردین مصطفیٰ کے دل میں اشنا کی محبت پیدا ہونا کسی موضوع سے کم تھا؟ کیا ممکن تھا کہ فردین مصطفیٰ اشنا عوام کے سامنے اظہار محبت کرے؟ کیا سب ہوا تھا جو اس نے خواہش کی تھی؟ تو پھر وہ خوش کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ اس کی آنکھوں سے پانی ندیاں کیوں بہہ رہی تھی؟ آج سے 6 سال پہلے جب تم نے اظہار محبت کیا تھا، میں نے تو ایسا ریئیکٹ نہیں کیا تھا جیسا تم کر رہی ہو۔ فردین نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھ سے پوچھا تھا، مجھے لگ رہا ہے میرا دل بند ہو جائے گا۔ کیا میں اتنی خوش نصیب ہوں؟ وہ ابھی بھی شاید بے یقین تھی۔ فردین مصطفیٰ کی خوش نصیبی کا اندازہ مجھے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی تمہیں ہوٹل کے انٹرنس ہال میں دیکھ کر ہوا تھا۔ کیا اللہ ایسے بھی بندوں کو معاف کر کے نوازتا ہے؟ اس کا ہاتھ ابو سے لگاتے ہوئے کہہ گیا تھا۔ وہ درخت دل کو سنبھالتی اٹھی تھی۔ فردین اٹھ کر اس کا ہاتھ تھام کیا تھا۔ چلو چلتے ہیں۔ کہاں؟ سوال کیا؟ گھر؟ اور کہاں؟ وہ چونکی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، پلیز۔ وہ ہاتھ چڑھا کر پیچھے ہٹ رہی تھی۔ فردین نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا، شاید اس کے انکار کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ تمہیں کیوں نہیں جانا؟ پلیز فردین، میں زری کا سامنا نہیں کر سکتی۔ میں دوبارہ سے پھر اس کے سر پر عذاب کی طرح مسلط نہیں ہونا چاہتی۔ زری کے نام پر فردین کے لب بھیجے تھے۔ تم میرے زندہ ہونے کا کسی کو مت بتانا، پلیز۔ پتہ ہے ہم سب کو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے نکلا تھا۔ پھر تو بالکل بھی نہیں جانا مجھے وہاں، میں سب کا سامنا نہیں کر پاؤں گی، مجھے شرمندہ نہیں ہونا، پلیز۔ وہ ہاتھ کھینچتے ہوئے ہی منت پر اتر آئی تھی، مگر فردین اپنی گرفت اس پر مضبوط کرتا اسے گاڑی تک لایا تھا۔ سمجھنے کی کوشش کرو فردین، کہ مجھے کچھ ٹائم دو، میں اپنے اسٹاف سے بات کر لوں۔ مجھے تم پر اعتبار نہیں رہا، اس لیے تمہیں ایک پل کے لیے بھی چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ گاڑی کا رخ ایئرپورٹ کی طرف کرتے ہوئے بولا۔ پھر سارا راستہ اس نے اپنے کان بند ہی کیے رکھے تھے۔ گھر میں فردین کے ساتھ مرے بھرے قدموں کے ساتھ داخل ہوئی تھی۔ اس کا دل زری کا سامنا کرنے کے خیال سے ہی ڈوب رہا تھا۔ تب تو بڑی مہان بن کر کہتی تھی کہ زندگی پھر دوبارہ شکل نہیں دکھاؤں گی، اور اب کیسے پھر سے منہ اٹھا کر پھر اس کی زندگی میں زہر گھولنے آ گئی ہو۔ اشنا جہاں سلطانہ بیگم کا منہ حیرت سے کھلا تھا، وہیں مصطفیٰ کمال بھی ٹھٹک کر اسے دیکھ رہے تھے۔ زندہ تھی تو پھر جھوٹ کیوں بولا؟ سلطانہ بیگم کے سوال پر اشنا کا شرمندگی سے مزید سر جھک گیا تھا۔ اسے رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا۔ میں بتاتا ہوں۔ فردین نے ساری بات ان کے گوش کر دی۔ وہ دونوں میاں بیوی تاثر سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بھلا ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ جب تم ہماری زندگیوں میں داخل ہو گئی تھی تو پھر اپنا عادی بنا کے جانے کا فیصلہ کیوں کر دیا؟ دوہری اذیت میں مبتلا کرنا کہتے ہیں اسے، اور تمہاری موت کی خبر نے ہماری زندگیوں کو اسی اذیت سے دوچار کیا تھا۔ سلطانہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ سوری، میں نے بہت تکلیف دی ہے آپ لوگوں کو، یہاں آ کر بھی اور یہاں سے جا کر بھی، پر میں ہمیشہ اپنی عقل کے مطابق ہی سب کو خوشی دینے کے چکر میں الٹا سب کو پریشان کر دیتی ہوں، وہ نم لہجے میں بولی تھی، جس پر سلطانہ بیگم نے اس کی پیشانی کو چوما تھا۔ تمہارا پھر سے ہماری زندگی میں آنا ہی تمہاری ہر غلطی کی معافی ہے۔ تصویر والی آنٹی، میں نے کہا تھا نا پاپا وہ یہی والی آنٹی تھی۔ تبھی احد اپنے روم سے نکلتا لاؤنج میں آیا تھا۔ اشنا کو دیکھتے ہوئے فردین سے بولا۔ اشنا اس بچے کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ وہ وہی بچہ تھا جو اسے ایئرپورٹ پر ملا تھا۔ یہ تو مجھے دبئی میں ملا تھا، یہ کون ہے؟ وہ 5 سالہ احد کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ یہ میرا پوتا ہے، زری اور فردین کا بیٹا احد۔ سلطانہ بیگم احد کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جو مصطفیٰ کمال کی گود میں بیٹھ چکا تھا۔ اشنا کا پہلے تو دل رکا تھا، پھر مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی تھی، جسے غور سے فردین نے دیکھا تھا۔ بہت کیوٹ ہے، کہتے ہوئے اس نے کچن اور کمرے کی طرف دیکھا، جیسے زری کو دیکھ رہی ہوگی۔ یا کچن سے نکلے گی، یا اپنے روم سے، اور آ کر کیسا ری ایکشن دے گی؟ شاید اس گھر سے دفع ہونے کا بولے گی، یا شاید اسے معاف کر دے گی۔ کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ فردین نے پوچھا۔ تو وہ گڑبڑا گئی۔ نہیں، وہ زری کہاں ہے؟ اس کے سوال پر سب نے نظریں چرائی تھیں۔ میری ماما تو یہاں نہیں ہے، جواب احد کی طرف سے آیا تھا۔ ارے میرے شیر، آج میرے ساتھ لڈو تو کھیلی نہیں ہے، چلو ایک گیم کھیلتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال اسے اٹھاتے ہوئے وہاں ہال سے نکل کے تھے۔ کہاں ہے زری؟ کیا اپنی ماما کے گھر ہے؟ اس نے دوبارہ سے پھر سے پوچھا تو زری نہیں رہی، 5 سال پہلے وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ سلطانہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو روا ہوئے تھے۔ اشنا بونچا سی گئی تھی، ان کو دیکھنے لگی۔ اس کی سماعتوں پر جیسے بم پھٹا تھا۔ مطلب زری؟ اشنا نے اپنی پانی سے بھری آنکھیں فردین پر ٹکا دی تھی، جو سرخ آنکھوں لیے چہرے کا رخ موڑ گیا تھا۔ اشنا کا کلیجہ جیسے منہ کو آنے لگا تھا۔ اس وقت وہی تکلیف محسوس ہو رہی تھی جیسے فردین سے جدا ہوتے ہی اسے اس وقت ہوئی تھی، شاید اس سے بھی بڑھ کر۔ میرا رونا اسے لے کے محکا اس کی خوشیوں کو، اور آخر کار اسے بھی وہ شدت و غم سے رونے لگی تھی، جس کا ساتھ سلطانہ بیگم نے بھی دیا تھا۔ فردین لمبے لمبے ڈاک بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ کوئی غم ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو
दीमक की तरह अंदर ही अंदर चाट रहे होते हैं। फरदीन को भी ज़री की मौत का गम ऐसे ही अंदर अंदर चाट रहा था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि ज़री की मौत का कसूरवार वो था। उसकी वजह से ज़री मौत के गले लगी है। अगर वो अशना की मोहब्बत को दिल में दफन कर लेता और ज़री से सब छुपा लेता तो वो भी बच जाती, पर मुनाफ़िक़त की ज़िंदगी तो गुजारी जा सकती है, पर मोहब्बत में मुनाफ़िक़त नहीं की जा सकती। कुछ सदमे ऐसे होते हैं जिनसे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही अशना के साथ हुआ था। ज़री की मौत की खबर से पर क़यामत बन के टूटी थी। वो अपनी ज़ात को ही उसकी मौत का ज़िम्मेदार समझ रही थी। आखिर उसके फरदीन से मोहब्बत करने की वजह से तो ये सब खेल शुरू हुआ था। अगर कहा जाए कि अशना कि उनकी ज़िंदगी में दाखिल होने से ही भूचाल आया था तो कुछ गलत ना होगा। मेरी वजह से जो आंसू ज़री को मिले मुझे उनकी माफ़ी मांगनी थी, पर मेरी मोहब्बत ने तो उसे कब्र में उतार दिया। ये माफ़ी कैसे मांगूंगी मैं उससे, कैसे? फरदीन वनम लहजे में फरदीन को बोली, जो गहरी सांस भरता विंडो के सामने खड़ा था। ये खलिश तो मेरे दिल में भी है अशना। ये जो ज़मीर की मलामत या पछतावा होता है, बंदे को चैन तो भी नहीं लेने देता। मैंने उसे सब कुछ दिया, अगर नहीं दी तो वो मोहब्बत नहीं थी जिसकी उसे डिमांड थी, और वो देना मेरे बस में भी नहीं था। तब तो दिल इख्तियार में ही ना था, और शायद संभल भी जाता। अगर वो कुछ वक्त और देती तो शायद मुझे अब किसी चीज़ का दुख ना होता। वो रुका था। जब उसकी कब्र पर जाता हूँ तो माफ़ी तो मैं मांगता हूँ, क्योंकि मोहब्बत तो उससे भी थी, बल्कि हम तीनों ही अपने दिल के हाथों, अपनी अपनी मोहब्बत के हाथों बेबस थे, और शायद तकदीर में लिखा ही था यही सब। फरदीन अपनी नज़रें आहत पर टिकाई थी। आहत ज़री की तरफ से दिया गया अनमोल तोहफ़ा ये एहसान भी उम्र पर चुकाया नहीं जा सकता। अशना की नज़रें भी आहत पर उठी थी, जो सुल्ताना बेगम के साथ हाथ से मैकरोनी खाने में मसरूफ़ था। आहत ज़री का बेटा माफ़ी तो मेरे सामने आहत ज़री का बेटा माफ़ी तो मेरे सामने, और मैं उसकी तलाश में भाग रही हूँ। आज से प्यार, इसकी तरबियत और इसे एक अच्छा काबिल इंसान बनाना ही मेरी माफ़ी है। वो दिल ही दिल में मुखातिब होती खुद से हैत करने लगी थी। अरे वाह, आप तो बड़े समझदार बच्चे हो, आपको तो सारी अच्छी बातें पता हैं। आहत अंशा आहत को गोद में लेकर बैठी थी, से बातें कर रही थी जिनका वो बड़ी समझदारी से जवाब देते से चुका गया था, क्योंकि शेर अच्छा बच्चा है, इसलिए इसके कहने पर अशना मुस्कुराते उसका गाल चूम गए थे। शेर तो बहुत प्यारा बच्चा है, बिल्कुल अपनी मामा की तरह। पापा भी यही कहते हैं कि मैं अपनी मामा जैसा हूँ। आपको भी लगता हूँ ना? आहत के पूछने पर अशना ने देखा जिसकी काली आंखें बिल्कुल ज़री जैसी थी, क्योंकि फरदीन की आंखों का कलर ग्रे था। आपकी आंखें और आपके होंठ मामा जैसे हैं, और मेरी स्माइल भी। आहत होंठ फैलाकर बोला तो अशना मुस्कुरा दी थी। क्या हो रहा है यहाँ? फरदीन उनके पास बैठा पूछने लगा था। हमारी दोस्ती हो रही है ना आहत? अशना ने उससे पूछा, जो अब जाकर फरदीन की झोली में टिक गया था। रेली शेर, तुम इस आंटी से दोस्ती कर रहे हो? फरदीन के पूछने पर अशना को देखने लगा, जो बड़ी आस से उसे देख रही थी, जो मुस्कुराता हुआ नफ़ी में सर हिला गया था। क्या? अशना हैरान ही तो रह गई। थोड़ी देर पहले इसने खुद दोस्ती कन्फर्म की थी। अच्छी है, इनको गेम से भी आती हैं और स्टोरीज भी। ये मेरी दोस्त हैं। ओके। वो इससे हाथ मिलाता कन्फर्म कर गया था। अगर वो अच्छी है, उनको सब कुछ आता है, तो हम इनको शेर की मम्मा बना दें। फरदीन के सवाल पर जहाँ अशना ने चौंक कर देखा था, वहीं आहत ने भी अजीब नज़र से देखा था। मेरी मम्मा तो वो है। उसने टेबल पर पड़ी ज़री की तस्वीर की तरफ इशारा किया। अशना अपने आप में ही शर्मिंदा होने लगी थी। यस, आपकी मम्मा वो हैं, पर वो तो अल्लाह के पास चली गई हैं। अब हमें शेर के लिए एक और मम्मा चाहिए, जो उनके पास रहे, इसे प्यार करे, इसे खेले, और इसे मज़े मज़े की स्टोरी भी सुनाए, जैसे अली की मम्मा से नहलाती हैं, उसके साथ स्कूल जाती हैं। वो अपने इकलौते दोस्त की मिसाल देने लगा, जिस पर फरदीन ने सर हिला दिया। ओके, आज से ये मेरी न्यू मम्मा है। इसके बोलने पर अशना ने मुस्कुराते हुए उसे बाहें वाह की थी, जिसमें अगले ही पल वो समा गया। अशना ने उसकी पेशानी चूमी तो एक आंसू उसकी आंख से निकलता आहत के बालों में जज़ब हो गया था। फरदीन ने गहरा सांस लेकर खुद को किसी बोझ से आज़ाद होता हुआ महसूस किया था। अशना को यहाँ आए 3 दिन हो गए थे, मगर आज पहली दफ़ा फरदीन के कमरे में दाखिल हुई थी। वे अब तक गेस्ट रूम में ही रहाइश पसीर थी। आज सगीरा वामा तहमीना बेगम के आने पर वो फरदीन के कमरे में आई थी। कमरे पर तायराना नज़र दुराते हुए ड्रेसिंग टेबल के पास रुकी। सब कुछ तो वैसा ही था। ये कमरा, उसका सामान बदला क्या था? सिर्फ वक्त। वो गहरा सांस लेती वार्डरोब की तरफ बढ़ी, जहाँ फरदीन और आहत के कपड़े पड़े हुए थे। एक चीज़ पर नज़र आकर थमी थी, और वो वही शर्ट और जीन्स थी जो उसने 3 दिन तक पहने रखी थी। मुस्कुराती हुई वार्डरोब बंद करके बेड पर टिक कर सोफे की तरफ देखने लगी, जहाँ इतने दिन वो सोई थी। दरवाजे के खुलने पर और फिर बंद होने पर पीछे मुड़कर देखने लगी, जहाँ फरदीन आंखों में शौक का जहाँ लिए से देख रहा था। मुझे लगा शायद इस कमरे में आने के लिए तुम्हें बाकायदा इनविटेशन देना पड़ेगा, पर खैर तुम मामा के कहने पर आ ही गई। आहत कहाँ है? उसकी बात को नज़रअंदाज कर गई थी। बाबा के पास हो गया है। फरदीन घड़ी उतारने लगा था। क्यों? वो तुम्हारे साथ
सोता है, नहा पर मूडी बनता है वो। कभी तो 4 दिन बाबा के पास हो जाता है। फरदान ने शर्ट उतारते हुए बताया, तुम ले आते उसे रूम में। फरदीन ने गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा जहाँ कुछ बेचैनी थी। क्या डर रही हो? फरदीन ने मुस्कुराहट रोकी थी। वो गड़बड़ा कर चेहरे का रुख बदल गई थी। नहीं तो डर किस बात का भला? हाँ तो और क्या, मैं कौन सा भूत हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा? उसकी आंखों में मायने कैसी चमक थी जिसको देखकर उष्णा के पूरे वजूद में एक सनसनी दौड़ गई थी। वो बालों की चेहरे पर आई चंद लटों को कान के पीछे रचती, बार बार हाथों को मसलती अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश में थी। फरदीन उसके करीब आया। रिलैक्स अर्चना, घबरा क्यों रही हो? मैं तुमसे क्यों घबराऊंगी? भला तुम चेंज करने लगे थे तो करो। वो जाकर बेड पर बैठी। फरदीन उसकी बात पर मुस्कुराया था। चेंज करने तो लगा था पर अब इरादा बदल गया है। उसके करीब लेटता हुआ बोला था, क्यों? करीब आओगे तो बता पाऊंगा ना। फरदीन ने कहते हुए इसे अपने पहलू में खींचा जिसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जिसको पाने के लिए दिन रात दुआएं मांगी थी। अब वो करीब था तो दिल की धड़कनें थी क्या बस में नहीं आ रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये वही अर्चना है जो बड़ी बेबाकी से फरदीन मुस्तफ़ा से इज़हार मोहब्बत करती थी। उसकी गुर्बत के बहाने ढूंढने वाली आज डर रही है। वेरी बैड। अब अगर मैं मैदान में आया हूँ तो तुम पीछे हट रही हो। उसकी कलाई को पकड़ कर लबों से लगाता जिसकी जान उसके लबों पर आ गई थी। फरदीन अपनी उंगली से इसकी पेशानी से लेकर होंठों तक फिर गर्दन तक एक लकीर खींची थी। वो जोर से आंखें मीच की थी जो अब लबों का लम्स इसके चेहरे पर छोड़ता, अब गर्दन पर झुकाता। ऐशना, आंखें तो खोलो। वो शरारती मुस्कुराहट डब्बों पर जाकर क्या उठा था। उसने आंखें खोल ली तो जो प्यार भरी नजरों से उसे देख रहा था वो डरपोक साबित हुई हो तुम इस मामले में। उसके पाँव को अपने पाँव से मसलता शौक हुआ। अर्चना शर्म से सुर्ख होती उसे घूर भी न सकी थी। जब कैचर को उसके बालों से आजाद करवाता इसके कानों में मौजूद छोटी बालियों को उतार रहा था। तुम बहुत बेशर्म। उसकी आंखों पर हाथ रखती वो होले से बोली जो हंस दिया था। डेली बस यहाँ तक आने पर ही बेशर्मी का सर्टिफिकेट दे दिया। अभी तो शुरुआत है महिला। वो उसके कानों के लोगों को चूमता सरगोशी के अंदाज में बोला। उसके कानों की लोग को चूमता सरगोशी के अंदाज में बोला। वो अपनी धड़कनों को मुंतशिर होने से न बचा सकी जो उसकी बढ़ती शौक शरारतों और जसारतों पर उतर पुतर हो रही थी। अभी तो ये भी बताना है कि मोहब्बत कितनी है और उसकी शिद्दत कितनी। पेशानी पर लब रखता, इसकी कमर में हाथ डालता, उसे अपने बेहद नज़दीक कर गया था। भला की गुर्बत थी, भला की मोहब्बत थी और भला की शिद्दत थी जिसे महसूस करती वो आंखें बंद कर गई थी। बारिश सुबह से हो रही थी। वो अपने कमरे के टेरेस पर खड़ी नजर ईरान में एक हसीन मंजर पर जमाए हुए थी जहाँ फरदीन मुस्तफ़ा ब्लैक जीन्स को टखनों तक फोल्ड किए वाइट टी शर्ट में बारिश में नहाता फुटबॉल खेल रहा था। इसके साथ भागते आहत और 2 साल हतीत जो किसी भी तरह उनसे मात खाने को तैयार न था, अपने छोटे छोटे कदम उठाता फुटबॉल को पकड़ने की कोशिश में था। जैसे आहत और फरदीन उसकी पहुंच से दूर कर देते थे। हंसते हुए वो उसके लबों पर भी मुस्कुराहट ला रहा था। उसने पलटकर पीछे देखा जहाँ सामने टेबल पर मुस्कुराती हुई जरी की तस्वीर थी। तस्वीर भी जैसे मुस्कुरा रही थी। अर्चना और फरदीन ने उसे अपनी खुशियों में मगन होकर भी बुलाया भी ना था। अर्चना ने उसे हमेशा जिंदा रखा था, अपनी दुआओं में भी और आहत के दिल में भी। उसे जिंदा रखने को उसकी बातें करती रहती थी। वो आज भी सोचती तो अफसरदा हो जाती कि इंसान हमेशा 2 चीज़ों के आगे बेबस रहता है, एक मोहब्बत और दूसरा तकदीर। और इन तीनों के साथ भी ऐसा हुआ था। इनको भी मोहब्बत और किस्मत ने बेबस कर दिया था। अर्चना को मोहब्बत ने बेबस किया तो उसने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए हर हर आजमाया, मगर वो उसे पा ना सकी। फिर किस्मत के आगे बेबस होती 6 साल का हिजर काट गई तो इसी किस्मत ने आखिर उसके मोहब्बत से मिला दी। इसी तरह ज़लिश अपनी मोहब्बत के हाथों बेबस होती हुई अर्चना से नफरत करने पर मजबूर हुई और फिर किस्मत के वार से बच ना सकी जो इसे मौत तक ले गई थी। और फिर फरदीन, इसके साथ भी तो वही हुआ था। कुछ हुआ ना, तकदीर ने उसे भी मोहब्बत के आगे इतना बेबस कर दिया। वो भी उस अज़ियत में मुब्तला रहा जिसे वो होशमंदी में हर किसी से गवारा ना करता। पर मोहब्बत होश रहने में कब देती है? क्या इंसान का बस चल जाता है अपने दिल के मोड़ने पर? क्या कभी लोगों को इस वार से बचते देखा है? किसी ने क्या मोहब्बत में पागल होने वालों को, जान देने वालों को देखा है? पूछा है कि ऐसी कौन सी की तरफ है जिसमें करार नहीं मिलता? ऐसा कौन सा जहर है? ये मोहब्बत है जिसके पीने के बाद कोई इलाज, कोई दवा काम नहीं करती। लोग कहते हैं जब मोहब्बत किसी पर असरअंदाज होती है तो इंसान फिर इंसान नहीं रहता, फिर उस मोहब्बत में मिट्टी हो जाती है जो महबूब के पैरों तले खुद को उस वक्त रोंती रहती है जब तक उसका महबूब उसे माथे पर ना सजा ले। यही मोहब्बत ही तो जो इतना दर्द देती है कि बंदा हर दर्द से खुद को बेपरवाह कर लेता है। फिर कहना कि बंदा इससे बच जाए तो खुद को रोक ले, कैसे मुमकिन है? कैसे? फिर जरी कैसे मोहब्बत में शराकतदारी कबूल कर लेती है? अर्चना कैसे उसके बगैर जी रही थी? और फरदान, वो कैसे अपने दिल से अर्चना की मोहब्बत निकाल फेंकता? मजबूर तो सारे थे ना अपनी मोहब्बत में, फिर किसी एक को गलत कहना कहाँ जायज़ है? अर्चना गहरा सांस भरती दोबारा से लॉन की तरफ देखने लगी थी, मगर वहाँ वो तीनों मौजूद ना थे। वो चौंकती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी जहाँ इसकी सोच के ऐन मुताबिक वो तीनों बाप बेटे
कमरे में आ रहे थे। खबरदार अगर आप तीनों में से कोई भी आगे बढ़ा तो वो तीनों को वार्न करते हुए दरवाजे के आगे फैलकर खड़ी हो गई थी। क्यों? तीनों के चेहरे पर यही सवाल था। पूछा फरदीन ने था। मेरा नया कलीन गीला कर दो क्या आप तीनों बाप बेटा वो खड़े तेवरों से बोली थी। मामा मैं भागकर वॉशरूम में घुस जाऊंगा। हद ने तरीका बताया था। बिल्कुल नहीं, प्लीज़ माय स्वीट मामा, मक्खन लगाने जा रहे हो? अशना ने घूर कर फरदीन की तरफ देखा ये मक्खन लगाना उसी से सीखा जा रहा है। तुम मेरे बच्चों को ख़राब कर रहे हो। मुझे ख़राब तुमने किया, बदला तो लेना है ना मैंने भी। हम मुस्कुराते हुए हमें अंदर आने दो ताकि तैयार होकर फिल्म देखने चले। फरदीन ने लालच दिया जिस पर वो नहाने वाली थी। हदीद उनको देखकर अपने कदम अंदर रखने लगा था कि अशना उस पर नज़र पड़ गई थी। कितने तेज़ हो तुम, बाहर चलो। अशना के घूरने पर वो मुँह लटकाकर बाप की तरफ देखने लगा। पापा मम्मा, उसने शायद शिकायत लगाई थी। तभी फरदीन ने माने कैसे अशना को देखा फिर इसके करीब होता सिर्फ अपने कंधे पर लाद कर लॉन में ले आया था। फरदीन ने छोड़ो मुझे, तुम्हें पता है मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है। वो चीखने लगी थी मगर फरदीन ने ना सिर्फ लॉन में खड़ा किया बल्कि कमर से पकड़कर उसकी पूंछ अपने सीने से लगाया। तब तक उसे नहीं छोड़ा जब तक वो पूरी भीग ना गई। अशना ने गुस्से से मुस्कुरा कर तालियां बजाते अपने बेटों को घूरा था। तुम लोगों को मैं बताती हूँ। वो गुस्से से इनकी तरफ बढ़ने लगी। फरदीन ने उसे रोका था और वो दोनों अंदर अपने दादों के पास जब आ गए थे। कितना जुल्म करती हो तुम मेरे बच्चों पर, क्या बाप कम था तुम्हारे जुल्म सहने के लिए? फरदीन ने दोबारा उसे अपनी बाहों में भर रहा था। कौन से जुल्म के बात तोड़ दिए तुम पर? ये जुल्म कम है कि मेरा वक्त भी तुम बच्चों को देने लगी हो। सारा दिन हाथ नहीं आती तुम। उसकी बात पर वो उसे घूरने लगी थी। रात को जो हाथ लग जाती हो ये भी काफ़ी नहीं है। रात को जो हाथ लग जाती हूँ वो काफ़ी नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो इसकी गर्दन पर चिपके बाल पीछे गर्दन पर लब कर रख गया था। शर्म करो फरदीन, कहाँ है हम? ये भी देखो। वो उसकी बढ़ती हाथों को देखकर बोली थी। तेरे अब्बी के बदन की खुशबू से वो होले से कहता एक लतीफ़ सी शरारत कर गया था। उसने उसे ज़ोर से धक्का देती अंदर भागी थी। वो भी मुस्कुराता हुआ इसके पीछे ही चला गया था। सो डियर रीडर्स, ये था नावल मंजिल दिल मुसाफिर तो मंजिल। इसकी राइटर हैं अमरीन रियाज। चलो थोड़ा सा नावल के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं जब ये स्टार्ट से ही पढ़ी थी तो मुझे था कि मैं बात करूं तो, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, जब ये नावल ख़त्म हो जाएगा फिर बात करूंगी। तो आप लोग तो सबसे पहले कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि इस नावल में सबसे ज़्यादा बुरा किसके साथ हुआ है। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ ना तो मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो बुरा हुआ है ना वो जलिश के साथ हुआ है। क्योंकि अगर देखा जाए तो शोहर उसका छीन लिया गया। उसका शोहर जो था, मतलब उसका पहले निकाह हुआ था, 2 साल तक रहा था। उसके बाद एक दूसरी लड़की उसकी लाइफ में आ जाती है उसके शोहर में। फिर उसका जो शोहर है उससे मोहब्बत करना शुरू हो जाता है। तो वो ठीक है, मोहब्बत पे किसी का इख्तियार नहीं होता, लेकिन बस मुझे लगा कि जलिश के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। बाकी वो दोनों तो अपनी लाइफ में मगन हो गए, सारा कुछ हो गए, लेकिन अगर किसी बंदी के साथ बुरा हुआ तो वो जलिश है। आप लोग भी बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये इसमें सबसे ज़्यादा बुरा किसके साथ हुआ। हम मिलते हैं कल नहीं तो परसों न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर कुछ अपनी पसंद का नावल पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में नाम बता सकते हैं विद राइटर नेम। तो मैं कोशिश करूँगी आपको वो नावल जो है ना वो फराहम करने का, पढ़ने का। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।